हेलो हेलो, मैं हूँ उस्मान अयूब, एक और पाकिस्तानी मुल्क। और हमारी ये अनदर एपिसोड, ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, औरत का दर्द औरत से पूछो, तो इसकी ये हम कोई तीसरी एपिसोड करने जा रहे हैं। और जस्ट टू फिल यू गाइस इन, ये जो हमारा सीरीज होगी औरतों के हकूक पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे है आज, और बाकी जो टॉपिक्स हम लेके आएंगे तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। और हमारे जो होस्ट हैं, को होस्ट कह लें, हमारी स्पीकर कह लें, हमारी चीफ गेस्ट कह लें, आई एम गोना ऐड हर, डॉक्टर मदिया, वेलकम Hello. जी। लेट मी चेक, यप। सो ये जो स्ट्रीम जो है, ये इस वक्त 3 चैनल्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है। मेरे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब पे, और डॉक्टर मदिया के जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हमने ऐड कर दिया। तो अब आज के बाद से ये उनके चैनल पे भी जो है वो लाइव स्ट्रीम होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं डॉक्टर मदिया के चैनल पे या मेरे चैनल पे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ये मैसेज जो है हम ज्यादातर लोगों के साथ पहुंचा सकें। और ये बहुत खास बात है, आपने हारिस को भी सुना है कि उसने भी हमारी स्ट्रीम की बात की है, और उसने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि इस तरह की जो बातें हम औरतों से कर रहे हैं वो आगे आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है उसके अंदर औरतें वैसे कम हैं, लेकिन अब जो हमारे साथ जुड़ रही हैं हम चाहते हैं कि हम उनको प्लेटफॉर्म दें। और मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा अच्छा होस्ट हूँ क्योंकि मैं उनको प्लेटफॉर्म भी देता हूँ, उनको बोलने का मौका भी देता हूँ, और यही मेरा गोल है। तो जहां तक बात करते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस की, हम बात कर रहे हैं, तो ये जो टाइटल जो है, औरत का दर्द औरत से पूछो, तो हमारी बात हो रही थी। तो जो IW है हमारी, शी इज द वन हु केम अप विद दिस टाइटल, औरत का दर्द औरत से पूछो। जहां तक आप मेरे से पूछ लें, आई मीन आई आस्क डॉक्टर मदिया की उनका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि जैसे मुझे याद पड़ता है कि मुझे रूट कनाल कराने की जरूरत पड़ी थी। तो जिन लोगों ने रूट कनाल नहीं भी कराया हुआ था वो भी मुझे अपने ओपिनियंस और सजेशंस दे रहे थे, एंड व्हिच मेक्स नो सेंस। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे ये औरत का दर्द औरत से पूछो, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते पर्सनल लेवल पे, तो ठीक है, आप बोल तो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोलने का राइट नहीं है, लेकिन जब एक औरत जो है वो इसके बारे में बोलेगी, हम उसकी ज्यादा सुनेंगे, उसको ज्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि वो एक जो बात करेगी वो सिर्फ उसका ओपिनियन नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा। और मैंने अक्सर देखा है कि हम 10-12 मर्दों को बिठा लेते हैं और वो पूरा दिन जो है वो औरतों के हकूक के बारे में, उनके हकूक क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो पूरा दिन उस पर बोलते रहते हैं। सो टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। मैंने तो अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया हुआ है, मैं औरतों से ही पूछूंगा कि उनके हकूक क्या होने चाहिए, और वो जैसे उसको हासिल करना चाहती हैं, I'm 100% into it. So, जी, Dr. Madhya, go ahead. राइट, सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो टॉपिक है वो इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल केस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसके बाद से दोबारा इस पे बातचीत शुरू हुई है। ऐसे तो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इस पर बात हो रही है, लेकिन वुमेन से बात सुनना इसलिए ज़रूरी है कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, या क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी है पाकिस्तान की, मेल डोमिनेटिंग, तो उस ज़माने में इतनी ख़वातीन इस पे बात नहीं करती थी। हमने नहीं सुना, सिर्फ एक आसमा जहांगीर थी जिनको हमें पता है कि शी यूज्ड टू रेज वॉइस फॉर वुमेन, लेकिन उसके अलावा हमें कोई ऐसी पब्लिक फिगर नज़र नहीं आती जो औरतों के राइट्स पे बात करती थी, और जिस तरह से उनको डिमोनाइज किया जाता था या उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। यू नो, एनी वुमेन हु विल बी आउटस्पोकन, हु विल बी एबल टू, यू नो, अब मर्दों की तरह मर्दों के लेवल पे जाके उनसे बात करेंगी, उन्हें काउंटर करेंगी, तो उनको उस सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में आज भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए ख़वातीन के इश्यूज दबे रहते हैं, उन पे ख़वातीन क्योंकि बात नहीं करती और उन पे मर्द ही बात करते हैं, और औरतों को एक तरह से एक सेकेंडरी
ह्यूमन का जो है ना दर्जा हासिल है, लाइक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रायोरिटी. मेन decide for them because women are objectified, women are considered as a possession. आदमी की प्रॉपर्टी की तरह उसको एक कंसिडर किया जाता है. जिस तरह एक पाकिस्तान में कहते हैं कि औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन की हैसियत से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इन्हीं 4 रोल्स में वो होगी तो वो एक औरत, वो एक रिस्पेक्टेबल है. तो अगर वो एक फीमेल सिंगल एज ए सिंगल वुमन, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो इस तरह से औरत एक जब तक किसी के पोजेशन में होगी या किसी मर्द के साथ लिंक्ड होगी तभी उसकी रिस्पेक्ट होगी, तभी उसको सोशल स्टेटस मिलेगा. तो इसी तरह औरतें भी इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करती हैं जब उनकी शादी होती है. दे थिंक दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, नाउ दे आर लिंक्ड टू अ मैन. तो इसलिए औरतों के राइट्स पे, औरतों के वायलेंस पे या जो भी उनके साथ हो रहा है उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है. और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है. डोमेस्टिक वायलेंस या नहीं, जेंडर बेस्ड वायलेंस. जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसमें आपकी जेंडर की बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए और आप पर कोई भी वायलेंट किया जाए. तो एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और अब्यूज़, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या साइकोलॉजिकल हो, जिसमें औरतों को कोई हार्म पहुंचे या उनके साथ कोई ज्यादती हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो या प्राइवेट डोमेन में हो, दैट इज कंसिडर्ड एज जेंडर बेस्ड वायलेंस. और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में इसको 1993 में ऐड किया गया था. उससे पहले इसको एक प्राइवेट इशू, प्राइवेट मैटर कंसिडर किया जाता था. मेरा ख्याल है कि यही द रिलीजन मस्ट बी द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि इसको प्राइवेट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इवन क्रिश्चियन फेथ में या किसी भी फेथ में डोमेस्टिक वायलेंस को, यानी कि मैन कैन बीट देयर वाइफ्स, एज वी नो कि हमारे इस्लाम में भी मैन कैन बीट हिज वाइफ एंड दैट इज कंसिडर्ड एज मैन्स राइट. तो इसकी वजह से 1993 में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये ऐड किया गया था. लेकिन पाकिस्तान में अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस का कोई बिल या रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ, या ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं है. इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट अफेयर. आई थिंक 2018 में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उसमें मिनिस्ट्री ने उसने ऐड किया था, एक बिल प्रपोज किया था जो कि नेशनल असेंबली को गया था. द बिल वाज पास्ड एंड इट वाज सेंट टू सेनेट फॉर अप्रूवल. सेनेट में वो एक वोट से जो है बिल डिनाई हो गया था, और उस बिल को उन्होंने फिर इस्लामिक जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको भेजा था. एंड दैट बिल वाज, उसके बाद बहुत अप्रोर हुआ पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि हमारी जो रिलीजियस जो जमातें हैं एज यूजुअल जब भी ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की बात होती है तो ये पब्लिक को मोटिवेट कर देती हैं, और उसके बाद नेशनल लेवल पे इस बिल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कि ये हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है. और उसमें बिल में बेसिकली यही प्रपोज किया गया था कि गवर्नमेंट शुड पिच इन टू प्रोटेक्ट द वुमेन. पुलिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए अगर किसी जगह पे भी वुमेन अब्यूज हो रही हैं या वुमेन के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल या किसी भी तरह का अब्यूज है, तो गवर्नमेंट और या पुलिस कैन बी कॉल्ड इन एंड दे कैन इंटरफेयर, और वुमेन को प्रोटेक्शन दी जाए, मर्द को कुछ अरसे के लिए आइसोलेट कर दिया जाए, जैसा कि वेस्ट में होता है. हम इस पर बाद में बात करेंगे. तो इसको जो है JUI, आई थिंक दैट वाज द फोर फ्रंट, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसको किया था, इस अगे अपोजिशन दी थी इसको, और ये बिल फिर उसके बाद फिजल आउट हो गया. अब तक ऐसा बिल प्रपोज नहीं हुआ. तो इस पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन आवर सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा वायलेंस होती है. पाकिस्तान is considered to be the fourth worst country for women, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो लिस्ट है कंट्रीज की, अगर आप उसको गूगल पे भी निकाल लें व्हाट आर द 10 मोस्ट वर्स्ट कंट्रीज फॉर women, तो मोस्टली वो इस्लामिक कंट्रीज ही होंगे. तो हम
ریلیجن کو اس میں سے نہیں نکال سکتے. although میرا خیال ہے کہ کلچر جو ہے وہ بھی کافی بڑا فیکٹر ہے. جو سوسائٹی ہے، کلچرل جو ویلیوز ہیں. اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی نہیں، میں ساری آپ جو باتیں کر رہی ہیں بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، پلس دا ڈیٹا یو ہیو شیئرڈ. میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا. میرا خیال آپ نے تو میرے سے سنا ہوگا کہ میں 13 سال کا تھا، اور ایک جمعے کو جس وقت میں چھوٹا تھا اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم گھر پہ تھے، تو ہمیں باہر سے کافی آوازیں آ رہی تھیں شور کی. تو باہر نکل کے گئے ہم. تو ایک جہاں ہم جس سوسائٹی میں رہتے تھے، ادھر ہی کسی سوسائٹی کا کوئی ڈرائیور تھا یا نوکر تھا کسی کے گھر میں. وہ ایک عورت کو جو ہے بہت بے دردی سے جو ہے وہ مار رہا تھا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جینٹلی مارا تھا، وہ اس کو تھپڑ، اور وہ اسی فورس کے ساتھ اس بیچاری کو مار رہا تھا جس فورس سے اگر اس کی لڑائی کسی مرد کے ساتھ ہوتی یا کسی اور کے ساتھ ہوتی، تو اسی فورس کے ساتھ وہ اس کو ہٹ کر رہا تھا، جس میں وہ ککس بھی مار رہا تھا. میں نے یہ دیکھا، اور میں 13 سال کا تھا، اور یہ ایسی چھاپ لگی میری سوچ کے اوپر کہ ابھی بھی میں بغیر آنکھیں بند کیے یہ پورا جو سینیریو ہوا تھا. I'm 45 years old now, اور یہ 13 سال کا جب میں تھا اس وقت یہ ہوا تھا. and I can see it very clearly, and it has left a very damaging effect, جسے کہتے ہیں کہ ایک برے حالات آپ نے دیکھے ہوں. اور سب سے جو افسوسناک بات وہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ دونوں اکیلے تھے، ان دونوں کی فیملی ممبرز بھی ادھر تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے تماشا. اور وہ بیچاری جو ہے وہ عورت جو تھی اس کو پھینٹی لگ رہی تھی. مائی فادر وہ کافی گٹسی تھے شروع سے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط چیز کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. آئی تھنک میرے اندر بھی وہ چیز وہاں سے آئی ہے. تو ہی واز دا اونلی ون ہو گاٹ ان فزیکلی، اور اس کو انہوں نے فزیکلی اس کو روکا اور اسے کہا کہ کیا یہ تم کر رہے ہو، اس طرح تھوڑی مارتے ہیں، اس طرح تو لوگ جانوروں کو نہیں مارتے. تو لوگوں جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس کی بات ہے، آپ کیوں گھس رہے ہیں؟ تو my father replied کہ ہاں میاں بیوی کی بات ہے تو بیٹھ کے بات کر لو، اس طرح مارنا جو ہے وہ نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی میں الاؤ کروں گا میری پریزنس کے اندر. تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو عورت تھی اس کو کہا کہ تم میرے گھر میں جاؤ، وہاں پانی شانی پیو، ٹھنڈے ہو. اور پھر وہ جو اس کا میاں تھا اسے کہا تھا کہ تم 1 گھنٹے کے بعد آنا، اگر تم نے کوئی سینسیبل طریقے سے انسان کے بچے کی طرح کوئی بات کرنی ہوئی تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے. خیر وہ آ کے اس نے بات کی، وہ نہیں ہوا. And then the lady stayed with us I think for 1 week, اور اس کے بعد وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ایک بیچاری عورت کو، مظلوم عورت کو، جس کا قصور آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو مار کیوں رہا تھا. تو اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے جو ہے اس دن کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. So this was the whole problem. اس مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ جس پہ اس نے کھول کے جو اس بیچاری کو مارا. اور سیکنڈ چیز میں یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے جس آیت کا، وہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سورۃ النساء کی 34ویں آیت ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ 99% ڈومیسٹک وائلنس جو اسلامک کنٹریز میں ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور وہ اگر جسٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ اس سے کرتے ہیں. تو یہ میں آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں اسے اردو میں. Sure. تو یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے اس کے ساتھ ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جو مرد عورتوں پر قوام ہیں، لائک حاکم ہیں، اور وہ اس بنا پہ کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت و شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرگشی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. کس کی ٹرانسلیشن ہے یہ؟ یہ مدودی صاحب کی ہے. اچھا.
but we can also have all these translations. मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे जो सारे क्लासिक हैं, मदूदी साहब की जो है, ये आपको ऊपर अगर नजर आ रही है, आई डोंट नो ये काफी बड़ी है या नहीं है, जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो मदूदी साहब की है। उसके बाद ये फतेह मोहम्मद जलंधरी है, वो भी आगे लिख रहे हैं। तो वो जो भी लिख रहे हैं, आप देखिए उन्होंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ा आसान बनाया है। उन्होंने कहा जी मर्द औरतों पर मुसल्लत तो हाकिम है, इसके लिए खुदा ने बाज को बाज से अफजल बनाया है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मर्द जो है वो औरत से अफजल बनाया गया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो मतलब कि अल्लाह मियाँ को ये नहीं पता था कि औरतें आ जाएंगी और वो जो है मर्दों से ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर देंगी। तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं, और इनकी पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में मालो और आबरू की। अब ये जो ब्रैकेट्स में चीजें होती हैं, ये इन लोगों की अपनी ऐड की होती हैं अपनी सोच के मुताबिक। तो दैट इज नॉट इन द ट्रांसलेशन। और अरबी में खबरदारी करती हैं, और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी करने लगी हैं, तो इनको जुबानी समझाओ, और अगर वो ना समझें फिर इनके साथ सोना तर्क कर दो। मतलब कि पनिशमेंट चेक करें बीवी की, कि और बीवी को कोई काम ही नहीं है कि आप उसे बात बंद करते हैं और फिर उसके बाद उसे सेक्स करना जो है वो छोड़ दें आप। अगर इस पर भी वो बाज ना आए तो जदो कोप करो। सो ये जो जदो कोप का मतलब आया है, ये भी इनको मिला है। उसके बाद हम अगर इनके पास चले जाएं, ये जो डॉक्टर इसरार साहब है, ये कहते हैं कि इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। सो डॉक्टर इसरार जो है वो बहुत तमीम मदूदी हो गए, इसरार हो गए, वो भी मारने की बात कर रहे हैं। मारने की बात। और फिर हम ये मौलाना जो जूनागढ़ हैं, जूनागढ़ी, इनकी भी हम कर लेते हैं, ये भी क्लासिक ट्रांसलेशंस के अंदर आती है। तो चलें ये आखिर वाला जो हिस्सा है, इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो। ठीक है जी। मार की सजा, ठीक हाँ है। और आजकल वो तकी उस्मानी साहब है, उनकी भी तकरीबन इसी तरह की है कि मर्द औरतों पर फजीलत रखते हैं और ज़द-ओ-कोब। तो जो सबसे पहले जब भी आप किसी मुसलमान से ये जिक्र करते हैं तो वो रॉन्ग ट्रांसलेशन के, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, रॉन्ग ट्रांसलेशन, जो उनका बहाना होता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये कॉन्टेक्स्ट गलत है किसी और। तो हमने तकरीबन 4 या 5 ट्रांसलेशंस देखी हैं। तो ट्रांसलेशन गलत होने का बहाना अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन हर जो स्कॉलर हैं वो एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक तो ये कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर आती है कि मर्द और औरत में इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप में, जो कि आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप की फाउंडेशन है इक्वालिटी पे। अगर अनइक्वल रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स बिल्कुल इस पे चलते हैं। अब कोई जेंडर बेस्ड रोल्स भी नहीं होते, घर के अंदर भी दोनों कोई असाइन्ड जेंडर बेस्ड रोल नहीं होते कि औरत घर खाना पकाएगी और मर्द ये करेगा। दे बोथ काइंड ऑफ पिच इन, खाना भी दोनों बनाते हैं, ग्रोसरीज भी दोनों करते हैं, बिल्स भी दोनों हेल्प करते हैं पे करने के लिए। और अगर कोई होम मेकर है तो भी ऐसा नहीं होता कि औरत ही सारे काम करेगी और मर्द एक तरह के काम, दोनों फिर भी एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो होम मेकर है, बिकॉज शी डजंट गेट इट पेड डे ऑफ और उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मर्द वीकेंड पे उसका हाथ बटाएगा, ये नहीं कि सोफे पे लेट जाएगा और टीवी देखता रहेगा। एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी थोड़ा काम करेगा, या बच्चों को होमवर्क में मर्द भी, क्योंकि पहले होमवर्क भी माँ करवा रही है और मर्द जब ऑफिस से घर आ जाता था तो वो बस आराम से हाथ पैर छोड़ के लेट टीवी देखता था या अपना अखबार पढ़ता था, और औरत के सर पे सारी जिम्मेदारी होती थी। तो अब इक्वालिटी है रिलेशनशिप्स में और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक जेंडर इक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर नहीं आती है। और जब भी आप पावर बैलेंस जो बैलेंस खराब होगा, तो डेफिनेटली जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो अपनी पावर को अब्यूज करेगा। जब भी उसको गुस्सा आएगा, ही विल फील दैट ही इज सुपीरियर, ही हैज द राइट टू बीट। जैसा कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तो वो अपना गुस्सा बच्चे पे उतारते हैं। इसकी वजह यही होती है कि दे आर इन कंट्रोल, दे हैव मोर पावर, जो कि गलत है। बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, अपना गुस्सा नहीं शिफ्ट करना चाहिए, बट
اٹ از کائنڈ آف نیچرل کہ جس کے پاس بھی پاور ہوگی وہ پاور کو ابیوز کرے گا. تو اگر کوئی بھی ریلیشن شپ اکوالٹی پہ نہیں ہوگا، جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی وہ اس پاور کو ابیوز کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس ورس میں یہ نظر آتی ہے. دوسری چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو ہے ریلیشن شپ ایڈوائز جو کہ گاڈ سے آ رہی ہے ڈائریکٹلی، اور اٹ سیمز لائک اے مینز میگزین، کیونکہ اس میں عورت کو تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اس میں مرد کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو بندے ایک کویسچن جو ایز اے ویمن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گاڈ نے اگر ریلیشن شپ ایڈوائز دینی ہے تو وائی ہی از ناٹ ایڈوائزنگ بوتھ، صرف ایک آدمی کو مخاطب کیوں کریں؟ کیونکہ عورت بھی تو اس میں وکٹم ہو سکتی ہے آدمی کی. تو عورت کے لیے کیوں نہیں یہ اس طرح کی کوئی بات آئی؟ صرف مرد کو کیوں ایڈریس کیا گیا ہے؟ اسی کے ایشوز کو کیوں ایڈریس کیا گیا ہے؟ خدا زیادہ مرد کی فکر ہے اس کو. تو اس سے یہ لگتا ہے، سسپیشن ہوتی ہے کہ از اٹ ریئلی کمنگ فرام گاڈ، یا مردوں نے اپنے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے پیٹریارکل اسٹیٹس کو یہ چیز لکھی ہے. تو اس کے بعد جو ریلیشن شپ ایڈوائز میں جب یہ کہا جائے کہ آپ ماریں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آج کل کے ماڈرن ریلیشن شپس اس پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ سونا ترک کر دو. ونس یور ریلیشن شپ از ایٹ دیٹ پوائنٹ ویئر یو اسٹارٹیڈ سلیپنگ سیپریٹ، اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، تو چوتھا پوائنٹ آنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ کبھی بھی ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. دیٹ مینس یو آر آلریڈی ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ. تو یہ ہاتھ اٹھانے کا آپ کر کے یو کین ناٹ فکس دا ریلیشن شپ. ونس آپ نے کسی پہ بھی تھپڑ مار دیا تو ریلیشن شپ آپ کا ختم ہو گیا، وہ ریلیشن شپ سے آگے نہیں چلے گا. تو یہ پرانے زمانے میں شاید یہ چلتا ہوگا، لیکن آپ نے وہ مووی دیکھی ہے، وہ جو انڈیا کی مووی آئی تھی تھپڑ؟ بہت نہیں، میں ہی نے وہ نہیں دیکھی. زبردست. یا آئی تھنک تپسی، آئی فورگاٹ دا نیم. اور اس میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شی واز اے ہوم میکر اینڈ شی ڈز ایوری تھنگ اینڈ شی از ویری لونگ وائف. شی گیو اپ آن ہر کریئر فار ہر ہسبینڈ. شی لائک ٹو سنگ، آئی تھنک سنگنگ کریئر اس نے اپنا چھوڑا، اور شی واز اے ہوم میکر. اور ہسبینڈ اپنی کوئی پارٹی کرتا ہے کوئی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ اس کو اپنی جاب میں کوئی پروموشن ملتی ہے، اینڈ ہی از آئی تھنک گوئنگ ابراڈ، اینڈ ہی ہیڈ اے پارٹی، اور اس میں کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے اس کا باس کے ساتھ، اینڈ دا وائف comes in to intervene and he slaps her in front of everybody. And just on the basis of that one slap, and he doesn't apologize. اس کے بعد وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، اس سے بالکل apologize نہیں کرتا. Just on the basis of that تھپڑ she seeks for divorce. اور مجھے یہ بہت ہی ویمن امپاورمنٹ، مطلب آئی ریئلی لو دا مووی. اگر ہمارے کلچر کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھپڑ مار دیا کیا ہو گیا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ونس یور دیٹ لائن از کراسڈ، دیٹ شوڈ بی دا اینڈ فار یو. تو یہ دیٹ لائن شوڈ نیور بی کراسڈ، کہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے پہ وائلنس نہ کریں، نہ عورت کو مرد پہ وائلنس کرنا چاہیے، نہ مرد کو عورت پہ. تو یہ آپ نے ایک طرح سے وہ کراس کر دی ہے لائن. اس کے بعد دیر از نو پوائنٹ آف کیپنگ دا ریلیشن شپ. تو اس سمجھ نہیں آ رہی کہ چوتھے پوائنٹ کے بعد جب گاڈ یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، اسے زد و کوب کرو، تو اس کے بعد تو اس کی ویلیو ایک بھیڑ بکری ہے، کسی جانور جیسی ہے. شی از ناٹ نو لانگر یور ریسپیکٹیبل وائف. ہاؤ کین یو سے کہ شی از مائی ریسپیکٹیبل وائف آفٹر یو ہیو. ہائی نوریا. آپ ہاں نے ایک دفعہ اس پہ ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے بعد وہ ریلیشن شپ نارمل تو رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ دس ورڈس جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. Yeah, that's true. Well, hey, welcome, Nuriyah. So good to see ہائے، you. تھینک یو سو مچ، لائک وائز. اینڈ کین آئی جسٹ سے مجھے آئی ڈبلیو کا ٹائٹل بہت اچھا لگا. اٹس امیزنگ. Yeah. Yeah, IW is actually running late, تو وہ آئیں گی ابھی ہمیں join کریں گی. But as soon as she said, I'm like, yes, we're done. We found the title. And we're ہاں gonna stick with it. ایگزیکٹلی. Yeah, so آپ نے وہ فلم کی بات کی، میں نے بھی ایک فلم دیکھی تھی بچپن میں، جو کہ was based on true events. It was a true story. وہ تھی Not Without My Daughter with Sally Fields، اور اس کا جو میاں ہوتا ہے وہ ایرانین ہوتا ہے. تو اٹس این اولڈر مووی، آئی تھنک لائک ارلی 90s کی مووی ہے.
not without my daughter with Sally Fields. अगर वो नहीं देखी तो उसमें जो आपको मुस्लिम ममालिक के अंदर जो औरतों के ऊपर जुल्म नजर आते हैं और जिस तरह लॉ जो है वो और जो जुडिशरी है वो आपकी बिल्कुल साइड नहीं लेती, वो बिल्कुल उस तरह की स्टोरी है कि वो कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर होता है, वहाँ एक अमेरिकन लड़की से वो शादी कर लेता है, बच्चा हो जाता है, और जब से बेटी वो बड़ी होनी शुरू होती है तो उसका इस्लाम जो है वो जाग जाता है कि अब बेटी बड़ी हो रही है कैलिफोर्निया के अंदर और ये गलत काम करेगी, तो वो उसे बहाने से जो है बीवी और बच्ची को ईरान ले जाता है. So I don't want to tell you like, you know, the entire story, but that's like the baseline of it. And it was based on true story, not even events. So it's based. तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा. आप लोगों ने प्रोवोक देखी है Hello, No, provoke no. Okay, I'm audible. that's Yes, also- you are audible. Hi, कैसे हैं सब? ठीक मैं है. तो बड़ा जी बाबशीर ठीक ठाक सारे, आप सुनाएं कैसे हैं जी आप? जी जी बिल्कुल शुक्र है साइंस. ये आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल इंटरनेट जो है वो बिल्कुल हमें आवाज नहीं आ रही. आप इंटरनेट है दोबारा ये. ज्वाइन कर सकते. Okay, Usman, can I say something? अगर हो सकता है? जी जी, go ahead please. Okay, I just wanted to say क्योंकि डॉक्टर मदीहा ने बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन दिया था डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड आई जस्ट थिंक कि मैं अगर हो सके थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी. ये सीधा जैसे ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से है, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट अगर पाकिस्तानी औरतें भी ये सुने कि डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी एक्सटेंसिव है. So basically जैसे डॉक्टर मदीहा ने कहा है, डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल और फाइनेंशियल भी हो सकता है. एंड जितने तकरीबन 95% जो शिकार हैं घरेलू तशद्दुद के वो हैं औरतें, एंड ज़्यादातर जो गुनहगार हैं वो हैं मर्द. एंड ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर के दरमियान होता है, लेकिन ऐसे नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस आपके इन लॉज से भी आ सकता है, आपके खुद के ख़ानदान वालों से भी आ सकता है, आपके चाचू से, आपके ताया से, आपके फादर इन लॉ से, आपके सास से, किसी से भी. और उनमें और भी चीज़ें शामिल हैं जैसे ज़बरदस्ती शादी कराना, आपको इज़्ज़त के बारे में धमकियाँ देना वगैरह वगैरह. सो जो यूके गवर्नमेंट ने साइंस दिए हैं, अगर आपको किसी को जानते हैं या अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपको कट ऑफ किया जा रहा है अपने खुद आपस वालों से, आपके अपने ख़ानदान वालों से, अपने दोस्तों से, आपको इंटेंशनली आइसोलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है. आपको धमकियाँ मिल रही हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से. आपके वो जो पैसे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा हर महीने भीख मांगना पड़े अपने जो भी आपके खर्चे होंगे, या वो सिर्फ बच्चों के लिए खर्चे दे रहे हैं आपके लिए नहीं. आपकी वो जो टेक्नोलॉजी है, आपका फ़ोन या इंटरनेट का जो यूज़ है वो मॉनिटर कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं बार-बार आप किससे बात कर रही हैं, कब कहाँ जा रही हैं, कब वापस आ रही हैं, क्यों ये कपड़े पहन रही हो, ये हर चीज़ ये कोअर्सिव कंट्रोल के अंदर आता है उस डेफिनेशन का. एंड कोअर्सिव कंट्रोल डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये सालों भर का एक वो कंटिन्यूअल प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है. आपको आहिस्ता-आहिस्ता शुरू में आपको शायद पता नहीं चले, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको एहसास होगा जब आप आप वो बंदी नहीं रही, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है. तो उसके अंदर भी अगर आपको ज़बरदस्ती जैसे अगर आप के साथ ज़बरदस्ती करता है वो बिस्तर में, आपको इस तरह के सेक्सुअल एक्ट्स कहने को परफॉर्म करता है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है. सो ये सारे जस्ट ऑब्वियसली गैसलाइटिंग, कोअर्सिव कंट्रोल, इकोनॉमिक अब्यूज़, आप ये देखें ये नॉर्मल नहीं है जो आपको हर महीने अपने शौहर या सास से पैसे वो हर रिसीट लेके उनसे भीख मांगना पड़ता है. दैट्स आपकी ज़बरदस्ती, आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आपसे छीनी जा रही है, ताकि अगर वो कभी सिचुएशन आए आप कहीं जा नहीं पाएँ उससे. आप बच्चों को लेके भी आपके पास ना पैसे हैं, ना नौकरी आप कर रही हैं, ना आपके दोस्त को पता है कि क्या हो रहा है, ना आपके आस-पास वालों को पता है. तो वो चाहते हैं कि आपका जो निकलना है वो बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो. सो जो साइंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है आपके आस-पास के कोई
بندہ یا بندی بہت withdraw ہو چکی ہے یا سوسائٹی سے یا آپ کے میسیجز یا فون کالز یا اس طرح کی نہیں رہی جیسے پہلے تھی, تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ چیک ان کریں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر عجیب نشان ہیں جو شاید میک اپ سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پتہ نہیں زیادہ وہ لائک لوز شلوار قمیض پہننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ نہیں چلے, اگر بیوٹی پارلر جا رہے ہیں عجیب وجہ سے, آپ یہ چیزیں آپ فالو اپ ضرور کریں. اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے, اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک عجیب سچویشن میں ہے پیسوں کو لے کے, آپ ان سے بات کریں. اگر آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, یہ ہر چیز, اگر آپ کو گھر سے روکا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں جائیں, یا آپ کالج نہیں جا سکتی, یا آپ کام پہ نہیں جا سکتی, یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. اور پھر وہ جیسے وربل ابیوز ہوتا ہے, آپ کو ہر دن اگر آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, آپ کی جو ورث ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ آپ بوجھ ہیں ہم پہ, آپ کا کوئی کام نہیں بنتا, آپ کھانا نہیں اچھا پکاتی, یہ وہ آپ کے امی باپ نے آپ کو سکھایا نہیں, یا انہوں نے کیا تربیت دی ہے, یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. یہ ہے ابیوز. ایموشنل ابیوز. ایگزیکٹلی آپ کو بار بار کہنا کہ آپ کی غلطی ہے, یہ وہ. میں ابھی obviously ہم بات کریں گے, بہت سارے سچویشنز ہیں جن میں یہ ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں, لیکن یہ جنرل جو ڈیفینیشن ہے میں یہ تھوڑی ڈیٹیل میں کہنا چاہ رہی تھی. اینڈ پھر اس کے علاوہ جو ہم اسلامی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, ہارمفل پریکٹسز کا بھی ایک حصہ ہے جس میں شامل ہوتا ہے FGM, فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن, آپ کی بچپن میں شادی کرانا, سو چائلڈ میرج, زبردستی شادی کرانا, میرج بائی ابڈکشن بھی, آپ کو کڈنیپ کرا کے شادی کرانا, اور ایک سے زیادہ بیوی رکھنا. یہ انگلینڈ کے مطابق میں کہہ رہی ہوں, یہ ہارمفل پریکٹسز کے اندر آتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر مدیحہ بہت صحیح سے, جینڈر بیسڈ وائلنس, جیسے ایک بیٹا کو جانا. ون تھنگ, اگر بیٹی ہو گیا آپ بار بار ابورٹ کریں گے, یا آپ عورت کو کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں ایک بچہ پیدا کر سکتی ہیں, حالانکہ ہمیں سائنٹیفکلی پتہ ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس لیے وہ جینڈر آپ اب ریویل بھی نہیں کرتے اگر آپ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں پاکستان وغیرہ میں. سو یا سوری دیٹس اٹ, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو دی اوور آل ڈیفینیشن کہ ڈومیسٹک وائلنس کتنی ایکسٹینسو چیز ہوتی ہے. So most of women in Pakistan, they don't even realize jo verbal abuse, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, and financial abuse, they don't even realize that they are being abused. Or abuse can be covert and overt, like you can see it, somebody is abusive to their wife, or they can be just doing it behind the scenes. اپنی وائف کو صبح سے لے کے شام تک کھانا کیسے بنایا, تمہیں کچھ نہیں آتا, جیسے کہ نوریہ نے کہا, ٹارچر کرنا, جی ٹارچر کرنا, اور اپنی سیلری رکھ لینا. آپ کو آزادی نہیں ہے کہ سیلری, اور یہ تو بہت ہی کامن ہے, سیلری والا تو بہت ہی کامن ہے, اور اٹ از ریپڈ ان کائنڈ آف کہ لو, آئی لو یو, دیٹس وائی. اور مطلب جو آپ کا ابیوزر ہے, they will pretend that they love you, they idolize you, they put you on a platform. اور یہ فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے, کیونکہ جو ابیوزر ہوتا ہے وہ اسٹیجز میں آپ کو پہلے گرومنگ کرتا ہے آپ کی. he makes you feel very protected, you're in a very loving relationship, and then he tries to isolate you. That also he makes you feel like he loves you so much that he wants you to just for himself. اور اس میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آہستہ آہستہ آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کے گھر والے آپ سے. اور جو زیادہ اگریسو ہوتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سی اینی بڈی وداؤٹ مائی پرمیشن. اور یہ پاکستان میں بہت کامن ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے اپنے پیرنٹس سے ملنے سے, اور اگر انہوں نے پیرنٹس سے ملنے جانا ہو تو انہیں اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے. بلکہ جو لڑکی کے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر ہم سے ملنا, اور اگر ہسبینڈ اجازت نہ دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر ہسبینڈ نے اجازت نہیں, اٹس اوکے. دے ڈونٹ تھنک دس از رانگ کہ اس لڑکی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر اس نے جاب کرنی ہے تو سسرال والوں کی پرمیشن سے. دیر آر سو مینی ویمن who become doctors and then they quit their profession because their husband doesn't agree, اور یا ان کی سسرال نہیں مانتی. تو یہ بھی ایک ابیوز ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں بھی جا کے کچھ کام نہیں کرنے دینا. اور سیکشل ابیوز, کیونکہ لاٹ آف ویمن بیکم وکٹم آف میرٹل ریپ, اور کنوکشن ریٹ پاکستان میں بہت کم ہے جو ریپ کی, تو اس کی وجہ سے یہ ابیوزز, اور کیونکہ
زیادہ وہ بے باک ہو کے کھلے ہو کے کرتے ہیں. ایک جو چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے آن دا ڈے آف میرج ایک ابیوسو ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن رکھ دی جاتی ہے, کیونکہ ایک نارمل لڑکی جو کالج جا رہی ہے جس طرح میں ہوں, نوریہ ہے اس ہولیہ میں, بٹ وین یو میک ہر اے برائڈ you give her a very meek look, like she's supposed to sit on the stage with her eyes below, like she is already in her submissive جو اٹائر یا کیریکٹر اس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے جو اس کے ناک میں جو نتھ ڈالی جاتی ہے دیٹ از آلسو ویری سمبولک آف جس طرح آپ نکیل ڈالتے ہیں کسی بھی اینیمل کو. سو آئی مین ویمن ڈو اٹ فار فیشن, بٹ آئی تھنک دیٹ از اے سمبولک آف سم تھنگ ایلس, کہ آپ ایک گائے ہیں اور آپ کو ایک جو بولا جاتا ہے کہ گائے کو ایک کھونٹے سے اٹھا کے دوسرے کھونٹے میں باندھ دیں. تو مجھے لگتا ہے, میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بات کی ہے, کہ مجھے ایک سمبلزم لگتا ہے. اور جو لڑکے پاکستان میں ٹریڈیشنلی, اب تو شاید اتنا نہیں ہوتا, کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آتے ہیں ایز اف دے آر گوئنگ ٹو کانکر سم تھنگ, یا انہوں نے کوئی چیز پتہ کر لی. اور اس کے بعد لڑکی کو سب سے پہلے شی ہیز ٹو گیو اپ آن ہر نیم. یہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر میں ہے. ویمن ڈو اٹ ویری ہیپیلی. And I feel like name is your identity. That is part of your, you identify yourself with. And then all of a sudden, when you reach in your 20s, mid-20s, then you already suddenly give up on your name. But man doesn't give up on his name. تو یہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے کہ there is no equality. And then women will leave their houses and they go to a man's house. ایک different family میں جاتے ہیں. I think یہ بھی لڑکا کبھی بھی لڑکی کے گھر پہ نہیں آتا. دیٹ از کنسیڈرڈ رانگ کہ گھر جمائی بن گیا یا گھر داماد بن گیا. تو ایک طرح سے ان ایکوالٹی کی فاؤنڈیشن شادی کے وقت ہی رکھ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے دیٹ از اے ریزلٹ آف دس جو آپ نے یہ رکھی ہے. تو آئی وونٹ مائنڈ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک سوٹ میں جائیں جو نارمل کپڑے ہیں, اور اس میں ایک ایکوالٹی نظر آنی چاہیے. اور یہ ساری جو میرج شادی کی ٹرمز ہے پہلے ڈسکس ہوں, جسٹ لائک وین یو آر سائننگ اے جاب کانٹریکٹ, یو لک فار سو مینی تھنگس. جب میں نے اپنی جاب کا کانٹریکٹ سائن کیا, یو گیو سم لائر ٹو ریویو یہ چیزیں ہیں. لیکن شادی آپ کی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن ہے, اور اس میں آپ انٹر ہونے سے پہلے یو ڈونٹ ڈسکس ایون ہاؤ مینی چلڈرن یو آر گوئنگ ٹو ہیو, ہو از گوئنگ ٹو میک منی, ہو از گوئنگ ٹو ڈو دس. لائک میں تو کہتی ہوں کہ مائنر سے مائنر چیز کو بھی شادی سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے, لڑکے اور لڑکی کو, ان کی فیملیز کو نہیں. تو یہ لڑکیوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ ٹو ٹیک چارج آف دیئر فیوچر, اور ڈسکس ایوری سنگل تھنگ ان گریٹ ڈیٹیل, and maybe make a contract and go over it. اس نکاح نامے کو مطلب اس کو ڈسکارڈ کر دیں, make a new contract, a marital contract, and secure your future, give it to sign it in front of a lawyer, shake your hands, both of you, just like you are on equal footing, and then enter in this relationship. This is basically you're signing your life out with that nikah. جو اس کو ایک چادر اڑا کے ایک جو مولوی کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لائک واٹ از دیٹ. اتنا ایک انٹیمیڈیٹنگ سا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, اس میں لڑکی کو تو کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی سوائے قبول ہے کے. تو آئی تھنک کہ اس کی جو ابیوزو ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن آپ اسی وقت رکھتے ہیں, اور اس کے بعد خاموشی بھی اجازت ہوتی ہے, یاد رکھنا. ہاں, اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ جو ہوتا ہے دیٹ از ہر لک, کہ if she is lucky she'll find a good husband who would not do anything to her, and that will be the case in only like 5 to 10% of women. Majority of women, کیونکہ اگر آپ domestic اس کے statistics دیکھیں, 90% of women face abuse, domestic violence, some form of domestic violence, not like it could be physical, emotional, جو بھی نوریہ نے بتائے ہیں. اور اگر کیونکہ stats ہمارے پاس صحیح figures تو کبھی بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ women are not vocal about it. They have so many fear and pressure. So approximately 70 to 90% of women go through domestic abuse by their intimate partner in Pakistan, or 30% physical abuse. 32% women complain of physical abuse, and the stats could be higher, but we don't have the figures. تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا مطلب کہ میل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر دوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اوور دا پیریڈ اور یہ
صدیوں سے جو ایک میل شوونسٹ آپ کہہ لیں یا یہ جو ٹریڈیشنز چلتے آ رہے ہیں یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک میل سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشنز میں اینڈ لٹرلی مے بی یو گائز ڈونٹ سی اٹ کیونکہ آپ وہ میلز والی سائڈ کو نہیں دیکھتے جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے خود بڑی دفعہ یہ آبزرو کیا ہے کہ شادی سے پہلے تک چاچا ماما بابا باپ دادا یہ جو وہ دکیا نوسی پرانی فضول باتیں ہیں عورت کو پہلے دن جو ہے وہ بس کنٹرول کرنے کی I have heard it. I have seen it with my own eyes. It was pathetic. اور مطلب کہ جب میری بھی شادی ہوئی تو مجھے بھی میرے چاچوں نے جو ہے وہ ایسی میرے ابو نے تو مجھے کوئی ایسی کوئی نہیں دی because my father was a very loving husband تو ان کا تو ایسا کوئی چکر نہیں تھا but my چاچے نے بھی مجھے ایسی ایڈوائسز دیں جو کہ شکر ہے کہ میں نے نہیں مانی نہیں تو میں یا تو ڈاگ ہاؤس میں ہوتا یا ابھی تک شادی شدہ نہ ہوتا so but I mean literally I mean they were like I mean maybe on a personal level I'll tell you but they were like literally very very bad to control the woman on the first day chaliye this is a woman show so I'm not going to take too much time I welcome IW Hi, آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل loud and clear I'm کیا حال ہے آپ sorry. کے I'm extremely sorry. مجھے پتا میں بہت زیادہ لیٹ ہوں باہر آ کر بھی مجھے لگا تھا آسانیاں ہوں گی پر نہیں ہے اپنی اپنی بس آپ نے اسٹرگل ہے ہر لوگوں کو یہ جگہ بتانا کی تھا کہ آپ پاکستان سے پر باہر آ گئی ہیں very very interesting topic. Yeah, I well got out. congratulations Good for you. میرے Congratulations. زادی کے لیے Yes, very happy Yeah, for you. thank you. اور ابھی میں واک پہ نکلی ہوئی تھی 11:30 بجے رات کے literally. Yes. ایسے And and لگا that was the ایسے لگا IW I that have was the never that was the جی جی freedom I was telling you about Yeah, you were right. And I was like کہ یار یہ کیا ہے 11:30 بجے بھی میں نکل رہی ہوں میں نکل سکتی ہوں you know I can walk on the roads اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا اور اتنے ڈھیر سارے اتنے مرد پھر رہے ہیں وہاں پہ لیکن کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے اور 11:30 بج رہے ہیں رات کے رائٹ اینڈ مجھے پھر بھی تھوڑا سا دل میں بیکاز آئی ایم کمنگ فرام پاک میں پیچھے سے میرا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے تھوڑا سا ڈر تو مجھے تھا لیکن کچھ ہوا ہی نہیں واپس آ گئی سیفلی ویلکم ٹو دا Yeah. ریئل ورلڈ Enjoy your freedom. لیکن پھر بھی احتیاط کرنا بیکاز اور بھی مسئلے ہوتے ہیں Yeah, 11 is a little late. I It's a would little still bit, yeah. say that Me you and should even be. me and Yeah, Dr. Madiha were like, oh, Yeah. even. yeah. نہیں وہ It's یونیورسٹی کا کیمپس ہی ہے نا اچھا ابھی yeah. بھی Oh, okay. then you're University. fine Yeah, then there you're must good be petrol or اچھا something. میں تھوڑا بات کر لوں مجھے تھوڑا جانا تھا اور آپ لیڈیز کو دیکھ جی کے بڑی مورانی صاحب ہلو کین یو ہیئر می جی مورانی صاحب go ahead ہاں نوریہ کو بات کرتے ہوئے ہندی کے اندر بہت اچھا لگتا ہے انگلش میں بہت سنی نوریہ آپ جو ہے نا اپنا اردو چینل اسٹارٹ کریے بہت مزہ آئے گا میرا ہے اردو چینل لیکن اس پہ یار کہاں کام ہے نہیں یار کرنا کافی نظر دیر نہیں سے آتا مجھے ہے نور کہاں ہے علم نور علم نام ہے اس کا آپ it's سرچ کریں it's been there for quite some time یا پرائیویٹ چیٹ میں ڈالو نا ذرا سنیں گے آپ کو اچھا اور ٹھیک جی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں ہاں شیئر کر دیجیے پلیز اور دوسرا ہے کہ میں کل جو ہے کل نہیں پرسوں فرائیڈے مارننگ 10 AM میں ذرا مال جا رہا تھا اور مال سے واپس آیا تو میری گاڑی جو ہے ٹوٹل ہو گئی کسی کچھ نہیں ہوا سب صحیح ہے بٹ سب میں بڑی خوشی سے جا رہا تھا اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں کیا لینے جا رہا تھا اور جب لے کے آیا اور یہ ہوا پہلے آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے کیا میں جو لینے جا رہا تھا اوکے آپ کا کیمرہ اوکے مورانی صاحب آپ نے کیمرہ اپنا آن کرنا ہے یہ جو نا میں یہ لینے جا رہا تھا میں نے بنوایا تھا دکھ رہا ہے جی یہ بہت چھوٹا دکھ رہا ہے کس کی تصویریں ہیں یہ ہاں میں بتا رہا ہوں نا دکھ رہا ہے یہ میری والدہ ہے اور یہ میری نیولی ویڈڈ وائف ہے دکھ رہا ہے جی یہ دکھ رہا ہے Yes, we can see it. یہ دکھ رہا ہے جی یہ میری وائف ہے یہ میرے فادر ہے میرے ایکسپائرڈ فادر ہیں یہ اچھا he was very handsome
Exactly. It's a very nice collage. जी, we can see it, Morani साहब. हाँ, तो ये Thank you मैं for लेने sharing. जा रहा और ड्रॉप हो गए. Yeah, I think he. Morani साहब, अगर आप सुन रहे हैं आप हमें तो आप प्लीज दोबारा हमें ज्वाइन करें. We'll take you right and GIW. Oh, मेरे ख्याल आ गए Morani साहब. Let's give him a second. हेलो. जी Morani साहब, आप अपनी बात खत्म कर लें फिर हम अपनी ख्वातीन की तरफ चलेंगे. हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बोलें. हाँ, तो बस ये मेरा एक्सीडेंट हुआ कल, मेरी गाड़ी टोटल हो गई और अभी मतलब है कि मैं लिफ्ट लेके घर आया हूँ और आप खुद तो ठीक ठाक है ना वैसे Morani साहब? हाँ, मेरे सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है, कमर में, बैक में, शोल्डर के अंदर दर्द हो रहा है. मैंने आप लोगों को सुना और नूरिया को हिंदी बोलते हुए सुना तो मैं जरा एक्साइटेड हो गया था, तो मैं आया. नहीं, आप फिर भी डॉक्टर पे जाएं, आप चेक करा दें. या नूरिया को आप वहाँ हॉस्पिटल में भी सुन सकते हैं. अपना फोन ले जी. जाइएगा तो हाँ. हाँ भाई आए. और अगर इससे अगर दिल ना भरे तो नूरिया मेरी लास्ट वाली स्ट्रीम में भी थी और उसमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त हिंदी उर्दू बोली थी तो वो भी सुन लीजिएगा. तो हॉस्पिटल जाएं आप. Yeah, please जाएं. मैं आज मैंने मतलब इत्तेफाक से मैं देख रहा था तो नूरिया ने हिंदी में बात करी, बहुत अच्छा लगा. और बाकी दूसरी भी जो लेडीज हैं और IW भी से मैंने से बात की है मेरे ख्याल से पहले. हाँ जी, तो बस ये था और मैंने कहा यार जरा शेयर करूं. मुझे ये बड़ा जो मैंने पिलो बनाया है ना वो मुझे दिल से बहुत बहुत प्यार है उससे मुझे, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, बस और कुछ नहीं है. आप लीजिए, दूसरे लोगों बहुत को प्यारा लीजिए, बातें क्वेश्चन, कीजिए. बहुत बहुत प्यार प्यारा का क्वेश्चन. जी आपने सारी थैंक यू. तस्वीरें देखी? सारी तस्वीरें देखी आपने? जी we did. हाँ, चले ठीक है यार. चले आप चले अपना ख्याल रखें और हॉस्पिटल जाना ना भूलिएगा क्योंकि वो जो थोड़े 24 घंटे के बाद जो है वो प्रॉपर्ली आपको पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या. सो कीप एन आई ऑन इट Morani साहब. whiplash वगैरह. या whiplash वगैरह. अच्छा, मेरी बात सुने, पता है क्या हुआ? आज सुबह एक स्ट्रीम के अंदर मैंने हजरत मोहम्मद को डॉक्टरी कॉम बोल दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई. डोंकी कॉन्ग बोल दिया मैंने उनको यार. चले हमारा Morani साहब बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक चल रहा है औरतों के दर्द हाँ, के ऊपर. चले, तो दिस ठीक इज है. नॉट अप्रोप्रिएट कि हम इसको मजाक में लें. इट्स अ वेरी सीरियस बट थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें प्लीज. हाँ जी, ओके. थैंक यू Morani साहब. Anyway, so जहाँ भी हम थे आप प्लीज टेक ओवर. IW आप कुछ कहना चाहेंगे? When I can give a quick comment on Dr. Of Madiha. course, go ahead. IW is busy like jumping with joy right now. I was. ठीक है. Like, आप करें नूरिया, आप बात करें. Okay, thank you. Dr. Madiha, आपने literally एक बहुत deep बात की है. ये जो मैंने कभी इसके बारे में मैंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया इतना, जो आप literally कह रही हैं एक दुल्हन का जो रोल है कि आंखें नीचे, घूंघट वगैरह नीचे देखती रहें, शर्मीली होनी चाहिए, blah blah blah. Like this all really plays a big part. जो psyche आपका पहले से बना चुके हैं वो before you've even stepped into the bedroom with this man. And वो जैसे आपने कहा वो जो घोड़े की एनालॉजी दी एग्जैक्टली जैसे आप लिटरली किसी चीज पते करने जा रहे हैं, ये वही इल्यूजन है. एंड देन आपको एक चीज so that was very deep. I made a video about it. I don't have like too many viewers because people don't know about me, but that video I also discussed. मैंने निकाहनामे को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो छोड़ी जाती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बताई जाती हैं. लड़कियों का जो लड़की का पोर्शन है ना निकाहनामे में, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाहनामा बना है उसमें लड़की को डिवोर्स का राइट है. शी कैन टेक दैट राइट, लेकिन वो उसको क्रॉस आउट कर दिया जाता है. तो और जो नॉन का या लाइक शी कैन लिटरली डिक्टेट द टर्म्स जिस पे वो शादी में एंटर होना चाहती है. ये किसी अक्लमंद ने निकाहनामा बनाया होगा जब भी बनाया होगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में.
اور کیونکہ اس سے شیم سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, شادی کے وقت اس چیز سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ بدشگونی ہوگی, اٹ ول بی اے بیڈ سائن کہ آپ شادی کے وقت ڈیورس کی ٹرمز کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا شادی کے وقت آپ کوئی بری بات نہ کریں تاکہ شادی پہ کوئی اس کا اثر نہ پڑے. تو اس کی وجہ سے اس پورے باکس کو کراس آؤٹ کر دیا جاتا ہے جو لڑکی کے رائٹس ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مین کسی دوسری شادی میں انٹر ہوگا تو اس کو وائف سے اجازت لینی پڑے گی, he has to tell her, so she can decide if she can give him divorce, like she can take the right to divorce the man at the time of her nikah. اسلام نے تو یہ حق نہیں دیا, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے نکاح نامے میں یہ حق لڑکی کے لیے رکھا ہے, اور اس چیز کو بڑے کنوینئنٹلی کراس آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور I would say 99% of women don't even know that they have the right, کیونکہ نکاح نامے کو ایک نکاح نامے کا جو پیج یا فارم ہوتا ہے وہ مولوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لڑکی سے صرف سائن کروایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ غائب ہو جاتا ہے. یو نیور سی دیٹ فارم ایور اگین ان یور لائف. آپ کے کوئی کلازٹ میں جا کے باکس میں کہیں چلا جاتا ہے. تو یہ اٹ شوڈ بی پارٹ آف کریکولم ان پاکستان کے 9th-10th کے کورس میں شامل ہو, اور ویمن شوڈ بی ٹاٹ, سلیبس کا پارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں میرج میں. کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم لیو ان ریلیشن شپ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دیٹ ول بیکم اے نارم ان دی سوسائٹی ویئر ویمن کین ٹیسٹ دا پارٹنر اینڈ سی ہاؤ ہی از, اینڈ دین دے finally, because we know in West people stay and live in a relationship for 3, 4, 5 years, and then they enter in the marriage when they say they are compatible with each other at all levels. Lekin kyunki Pakistan we were not going to expect that happening at least in the next 10, 20 or 30 years. So then we should teach our girls that this is the way to protect yourself. آپ اپنے بڑے بولڈلی اپنی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اور یہ چیز جو کیونکہ پاکستان کی 60-70% ویمن جو ہیں وہ تو رورل ایریاز میں رہتی ہیں, سٹیز میں پھر ویمن کے پاس تھوڑے بہت ایجوکیشن ہے, تھوڑی بہت سپورٹ ہے, لیکن رورل ایریاز میں یہ میسج کیسے پہنچے گا؟ وہ اسی طرح پہنچے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کورس کی بکس میں یہ نکاح نامہ شامل ہو اور لڑکیوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ وہی ایج ہے جس میں پاکستان میں شادی میں لڑکیوں کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. بہت سی لڑکیاں جو ہیں FA کے بعد شادی ہو جاتی ہے, لائک پاکستان میں ارلی ایج میں لڑکیوں کی عام طور پہ شادی کر دی جاتی ہے. تو آئی تھنک دس وڈ ریئلی پروٹیکٹ لاٹ آف گرلز, اور ان کو یہ رائٹ ملے گا. پھر یہ ابیوز بھی کورس میں پڑھانا چاہیے کہ یہ ٹائپس ہیں ابیوز کی, اور جس طرح جو آئی وڈ سے کہ جو سٹل فارم آف ابیوز ہوتا ہے, جو کہ ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, جو کہ پتہ نہیں چلتا لڑکیوں کو, جس میں گیس لائٹنگ ہے, لو بامبنگ, اینڈ دین ڈیفلیکشن اور اسٹون والنگ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ you are trying to discuss some topic with your husband and he doesn't respond, yeah, he keeps on reading the newspaper, that is also that is also an emotional abuse to you, that you're not being appreciated as a human. It's like it kind of dehumanizes a person when someone totally dismissive about you. اور ایسے بہت سارے مرد ہیں جو کہ باہر تو بڑا اچھا موڈ رکھتے ہیں, but as soon as they enter their homes they become very cold stone کی طرح نا, ایک کولڈ سا بیہیویئر ہو جاتا ہے ان کا اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, and that is also an emotional abuse. I know that is not the foundation to go for divorce, کیونکہ پاکستان میں تو ڈیورس لڑکیاں بہت ہی اینڈ کی سٹیج میں جا کے لیتی ہیں, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. If you want to add something then I can talk about the other I things. actually have 2 questions. میں آپ دونوں خواتین سے 2 سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان کے لاء میں تو ہے ڈیورس, لیکن جو مذہب کا قانون ہے اس میں نہیں ہے, اس میں عورت نہیں لے سکتی. تو ڈونٹ یو گائز تھنک دیٹ دس از اٹس اے کانٹرڈکشن obviously. تو یہ دونوں اکٹھے کیسے چل رہی ہیں؟ مجھے ایک تو یہ والی بات کبھی سمجھ نہیں آتی. جس طرح یہ ایک اور ہے نا لاء جس میں جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی سے پرمیشن لے, یہ پاکستانی قانون میں ہے, لیکن اسلام کے قانون میں یہ نہیں ہے. وہ اس کو بغیر بتائے شادی آرام سے کر سکتا ہے, اسے پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے. تو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈز دس ورک ایکچولی.
یہ تو پھر بیسک جو پاکستان کا سارا قانون ہے وہ تو اسلام کے قانون کے اگینسٹ جا رہا ہے. So that's not Islamic Republic of Pakistan. Also the second question, ابھی جس طرح نوریہ مدیحہ آپ نے کہا تھا کہ لیو ان جو ہے وہ 10 20 30 ایئرس تک نہیں پاسبل ہے. اس کے دو پارٹس ہیں میرے کوشچن کے. The first part کہ ہم انڈورس کرتے, it's actually not related to domestic. I think we lost her. Do you want to respond to her first part? Yeah, I just obviously ایک وقت آیا جب ملک اور قانون اور انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سب کو دیکھ رہے ہیں نا, اگر عورتوں کا کوئی بھی ایک حق نہیں ہوگا قانون میں, ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا to file for a divorce, تو آپ پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے. تو جیسے پاکستان نے کیا ہے, ٹونیشیا بھی اس قسم کا ملک ہے, انہوں نے بھی خلا کا ایک طریقہ کا خلا جو انہوں نے نکالا وہ پاکستان سے بہت پہلے تھا. لیکن یہ جو ملک ہیں یہ جو عورت کا یہ کورٹس کے ایک راستہ بنانا obviously اسلام کے خلاف جاتا ہے. so they are being better than Islam اس لحاظ سے, and obviously اس میں ایک وومن کی پروگریشن ہو رہی ہے, وومن کی آزادی ہو رہی ہے, تو اگر وہ اسلام کے خلاف بھی جا رہا ہے I'm all for it. لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی مدیحہ, جو آپ فار ایگزامپل جو نام چینج کرنا, وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے. جب میری شادی ہوئی تھی, آئی تھنک میری ایک چھوٹی سی ایک ریبیلین, یہ پتہ نہیں ریبیلین ہی تھا, کیونکہ میں نے کبھی اپنا نام نہیں چینج کیا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ مجھے احساس ہوا, I was like like for 24 years this has been my identity, اب میں کیوں جا کے یہ نام ہٹا دوں, like I'm not changing as an entire person کیونکہ میری شادی ہوئی ہے. اینڈ یہ چھوٹا سا کانفلکٹ بن گیا تھا کہ کیوں نہیں نام چینج کر رہی, like آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کامیاب ہوگی. اگر میں نے کہا زیادہ دیر کے لیے دیکھ رہی تھی, میری جو دوست تھی, اس نے کہا آپ مجھے پڑھ سکتی ہیں کہ کیا لکھا ہے عربی میں, اینڈ وہ مذاق کر رہی تھی کہ ہم اور کنڈیشنز لگا دیں یہ اس کے. اینڈ دہاتی میری ہر جو بندہ تھا اس کمرے میں, ان کو لگ رہا تھا آپ کیوں دیر لگا رہی ہو اتنا, کیوں, لائک اٹ سیم بیڈ, کیونکہ جیسے آپ نے کہا obviously آپ شادی کو پہلے سے اگر آپ کامیاب نہیں سوچی کیونکہ آپ اپنا حق چیک کر رہی ہو, ان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ایک ٹبو ہے سوسائٹی میں. اور سوری جو آخری پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا ہے, فار ایگزامپل جو بیہیویئر بدلتا ہے مردوں کا, ایک اور بھی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا حصہ ہے جو میں دیکھتی ہوں UK میں, جو ابینڈنمنٹ کیسز ہوتے ہیں. فرض کریں جو انگلینڈ میں جو مرد رہتے ہیں ان کو بیوی چاہیے پاکستان سے, تو وہ ان کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں لٹرلی ایک نوکر کے طور پہ, ڈومیسٹک سرویٹیوڈ اس سے کہتا ہے. ان سے کھانا پکاتے ہیں, گھر صاف کرتے ہیں, ان کی امی کی پیر دبانے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ان کو اتنا ابیوز کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں اپنے نیو بورن بچے کو بریسٹ فیڈ کر رہی تھی, جو بائی دا وے میرٹل ریپ سے وہ پیدا ہوا ہے obviously, جب میں اس کو بریسٹ فیڈ کرنے جا رہی تھی, میری مدر ان لو کہہ رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بس آپ بانڈ کریں اور بیٹھی رہیں اور کچھ کام وغیرہ کچھ نہیں کریں, کام چور ہیں آپ, کیونکہ آپ اپنے بچے کے لیے آپ ٹائم لے کے بریسٹ فیڈ کرنے جا رہی ہیں. سو اتنے لائک جو آپ وربل ابیوز کی کر رہے ہیں, یہ اتنے لیولز ہوتے ہیں اس کے کہ, اور پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے آتے ہیں, وہ برٹش ہوتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ زیادہ سالوں سے رہ چکے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے لے کے جا سکتے ہیں آپ کو واپس پاکستان میں چھوڑ کے آئیں گے, آپ کو یہاں سے لٹرلی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے, میں ایک فون کال کر کے آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں. ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کی سڑک کا نام کیا ہے, ان کا جو سب سے جو پاس بس سٹاپ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن یہ سب جان بوجھ کے بہت صحیح سے پلان کیا جاتا ہے, ان لاز سے, خاندان سے, جو بھی. اور ڈومیسٹک اٹس سم آف دی ورسٹ کیسز جو میں نے دیکھے ہیں. اچھا, اب میں IW کا رسپونڈ کر دوں کہ IW نے کہا تھا کہ پاکستان میں مکسچر ہے, آدھے لاز اسلامک ہیں اور آدھے لاز جو ہیں تھوڑے سے سیکولر ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ابھی پوری طرح سے شریعہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوا. جن کنٹریز میں اس وقت شریعہ لا, اس میں سعودی عرب ہیں, آئی تھنک ملائیشیا, افغانستان, ایران, اینڈ آئی تھنک داعش کے کچھ ایریاز ہیں جن کے انڈر شریعہ لاز ہیں. پاکستان میں ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اسلام کا, وہ تھوڑے سے لاس کو دیکھتی ہے, جس میں میرا خیال ہے کہ جو ریپ کے ہیں اس میں ابھی تک وہی پرانے زمانے کے چل رہے ہیں کہ 4 وٹنسز ہوں گے,
अभी भी मेरा ख्याल है उसमें DNA या इस टाइप के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, उसको अभी तक रिजेक्ट करते हैं। फिर आई थिंक जो मून विटनेस है उसमें अभी तक वो पुराने जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जो उन्होंने इस आयत जो उस्मान ने शुरू में शेयर की है उसकी बेसिस पे उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आधे लॉज इस्लामिक हैं और आधे लॉज जो हैं वी रियली नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री। कोई लॉयर इसको एक्सप्लेन कर सकता है व्हेन ये जो मॉडर्न जो थोड़ी सी मॉडर्निटी आपको नजर आती है निकाह नामे में ये कब इंट्रोड्यूस हुई होगी। आई गेस कि ये 70s में हुई होगी क्योंकि उसी वक्त जो थोड़ी सी लिबरल गवर्नमेंट्स थी तो उनकी वजह से कुछ हो या मे बी आसमा जहांगीर की इंटरवेंशन हो। इसमें मुझे है क्योंकि आसमा जहांगीर यूज्ड टू रेज लॉट ऑफ वॉइसेस। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स के लिए या उनके जो विक्टिम्स थे उनके लिए आई थिंक शी यूज्ड टू प्रोवाइड फ्री लॉयर्स। तो मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ आसमा जहांगीर। इट इज नॉट कंपैटिबल कि आप रिलीजन के जरिए मर्दों को अथॉरिटी दें ओवर वेमेन और उनको उनके लाइक दे हैव मोर पावर ओवर वेमेन एंड दे हैव द राइट टू अब्यूज देयर वाइफ्स। दैट्स इट्स नॉट कंपैटिबल। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो यही है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स अ सेक्युलर गवर्नमेंट जिसमें रिलीजन का डोमिनेंस ना हो। पीपल कैन प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन दे वांट टू इन इन देयर हाउसेस बट द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट। उसके बाद ही आप बात कर सकते हैं कि वुमेन के राइट्स इक्वालिटी क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इज अन इस्लामिक। the domestic violence is un-Islamic, the bill is Yeah. un-Islamic based on these verses। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, मेरी 1 या 2 दिन में आ जाएगी, about domestic violence। तो इसमें मैंने यही डिस्कस किया कि both are un-Islamic, like जेंडर इक्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि वेमेन मार्च के अगेंस्ट लोग क्यों हैं, क्योंकि वेमेन आर आस्किंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम वेमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। उनको प्रॉपर्टीज में भी राइट नहीं मिले हुए हैं, मैरिटल मैरिज में उनका इक्वल राइट नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी परसीव्ड एज वाइफ, डॉटर, मदर और व्हाट इज द फोर्थ, आई थिंक फोर्थ रोल, माँ, बहन, बेटी, सिस्टर। सो इन 4 रोल्स के अलावा शी डजंट एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल। सो आप बात ही नहीं कर सकते। इट्स टोटली जो है पाकिस्तानी आदमी ने ये टर्म कभी सुनी ही नहीं है कि उनके नजदीक जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन है शी इज ए स्लट, शी इज अ होर, शी इज जस्ट देयर फॉर मेन एंड दिस इज व्हाट शी डज। तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है उनके लिए। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि इस पाकिस्तान इज वेयर इट इज बिकॉज इतना कंफ्यूज्ड है। उसको उनको समझ ही नहीं है, पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं है कि कौन से लॉ पे चलना है। उनको वो ऑब्वियसली इस्लाम वाले रास्ते को अपनाना भी चाहते हैं लेकिन उस पर चल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एरा, right? So I'm so sorry before something else happens to my Wi-Fi again. I had the second question. अभी आपने मदिहा बात की थी लिव इन रिलेशनशिप की, you don't see it happening in 10, 20, 30 years. लेकिन मेरा एक हमेशा से जनरली मैं बड़ी क्यूरियस रही हूँ लिव इन के बारे में कि when even if इंट्रोड्यूस हो, इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हो गया लिव इन, राइट? वहाँ पे लोग करते होते हैं, पर अगर पाकिस्तान में भी ये होना शुरू हो जाए, when does a couple decide now is the right time to settle down या शादी कर लें या जो भी है? क्योंकि दिस लिव इन भी एक तरह का आप मर्दों को मौका दे रहे हैं टू कि वो कमिट ना करें या वो अपनी अम्मा को ना बताएं कि मैं पहली तो वो अपनी अम्माओं को पहली वो रिश्तों के लिए मना कर देते हैं कि अम्मा नहीं मानेगी, तो लिव इन तो एक और बहाना उनको मिल गया कि नहीं अभी तो और देखते हैं, अभी तो और देखते हैं। So like what is the right time अगर लिव इन आ गया तो when will किस तरह लोग डिसाइड करेंगे कि यार अब कर लेते हैं? You know what I mean? I don't think live-in relationship is an ideal situation either. I don't think that should be a goal for people because there are a lot of women in West who are frustrated in living relationship because they want their partner to commit or to propose and he doesn't, and they're like their friends are asking when is he gonna propose and they are very frustrated. They want to go to the next level in a relationship. So
it really depends on person to person basis what kind of partner you are living in. Some, maybe you can decide before moving in with your partner that what is your future long-term goal. If that, like, after this many months or this many years you're gonna go to the next level, तो ये आप दोनों की जो common understanding है या जो आपका अपना relationship उसमें है. But if someone gets bored in a relationship, he's gonna leave. It could be the girl, it could be the boy. So I think it goes for both. What marriage does for women in a patriarchal society, that it gives her protection, financial protection, कि she becomes the even in a Western country, वो अपने husband की property में she becomes an equal partner. वेस्ट में तो शी बिकम्स एन इक्वल पार्टनर. पाकिस्तान में तो 1/8 है ना प्रॉपर्टी जो वाइफ की है, तो उसमें भी उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स कम है. लेकिन एक तरह से आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा एक बैकअप मिलता है. ये दिस इज व्हाट, एंड देन मैरिज गिव्स यू स्टेबिलिटी, एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन देन बोथ ऑफ यू आर रेजिंग द चिल्ड्रन. लेकिन उसमें भी इट रियली depends what person to person basis के उसमें भी problems हैं. So I don't think living relationship is a goal, but मैं उसको इसलिए बात करी थी, living relationship की मैंने बात इसलिए की थी कि women can live and test and try how the partner is before committing for a long term relationship. क्योंकि आप एक दफा शादी के बंधन में बंध जाते हैं, then it's really hard to get out because you're kind of trapped. एक तरह से जिसे बोलते हैं locked in syndrome के so first of all society का pressure कि लोग क्या कहेंगे. इतने सारे लोगों को आप इनवाइट करके शादी करते हैं, 400-500 लोग बुलाते हैं, तो उसके बाद ये डर होता है. फिर उसके बाद पेरेंट्स, there are a lot of parents who are not supportive of divorce. It's still a very big stigma, big taboo. उसके बाद women are not financially independent. Then you have children. Who's gonna raise the children? Because मैं एक तो financially बच्चों को raise कौन करेगा, दूसरा ये कि बच्चे आपसे छीन लिए जाएंगे. तो ये भी एक issue है कि like they can take away children, and there are a lot of women out of this fear कि they don't want to abandon their children or they don't want to give up their children. They stay in abusive relationships, and I personally know many women who are living in abusive relationships. They're literally getting beaten up with belts and डंडों से बच्चों को भी मारा जाता है, but they stay in those relationships क्योंकि they are locked in. तो उसके बाद इन सारी सिचुएशन की वजह से इट्स नॉट इजी टू लीव इन अब्यूसिव रिलेशनशिप. तो इसलिए मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रही थी, बट आई स्टिल बिलीव इन मैरिज. तो I don't think live in relationship should be a goal. That I was just saying that in a context of that gives women a little bit space to wiggle. Nuriyah, do you have anything to add? जी, या मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी इस पे. I think a live-in relationship is actually a very very good step, and मैं लोगों को encourage करूँगी कि आप, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप से एक बंदे को कभी जान नहीं सकते जब तक आप उनके साथ ना रहें, ना उनके साथ ट्रैवल करें एक दफ़ा. ये 2 चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है? You need to be able to see them सिर्फ खुशी के पल में नहीं, लेकिन जब क्राइसिस होते हैं ज़िंदगी में, जब उनकी फैमिली के साथ कुछ क्राइसिस होता है, जब एक दिन काम का पता नहीं प्रमोशन नहीं मिली उनको, एंड जस्ट सी देम कि वो फॉरेन एनवायरनमेंट में भी किस तरह लोगों से पेश आते हैं, कि वेटर से कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को हैंडल कैसे करते हैं एक नई जगह पे. ये सारी चीज़ें जो बाहर आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आती हैं जब आप उनके साथ इस किस्म का वक्त गुजारें. And I think obviously I don't know if I believe in marriage, like, and I believe in, एक long term जो relationship होता है, and वो live in भी हो सकता है हमेशा, जिस वो कागजात जो marriage का है वो नहीं होगा शामिल उसमें. लेकिन अगर आप दोनों financially अपने assets को protect, वो कुछ भी understanding है, civil registration करें या ना करें, लेकिन वैसे भी at the very basic level वो live in एक relationship live in ही वाला होता है. But it's very interesting क्योंकि हमारा जो neighboring मुल्क है इंडिया, अगर आप देखें, मैं Amazon Prime पे जो इंडिया के इंडिपेंडेंट जो सीरीज निकल रही हैं, उनकी जो मॉडर्न जो मिडिल क्लास बन चुकी है,
लिटरली मुझे लगता है कि मैं एक वेस्टर्न सीरीज देख रही हूँ लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे हैं एंड वो भी लाइक आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लेकिन वही स्टोरी लाइंस है लिव इन रिलेशनशिप्स गे रिलेशनशिप्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये वो और भी और ज्यादा मॉडर्न ट्विस्ट डाला है जिस लाइक वो दिखाते हैं कि सारी औरतें सहेलियां मिलके एक बार जाके शॉट्स पी रही हैं सब कुछ नॉर्मल है आप पार्टीज पे जाते हैं ये वो एक अंकल को दिखाया हुआ है जो होमोसेक्सुअल है लेकिन वो कब से उन्होंने ये बात दबाए रखी है एंड देन जो उसको अपना What नेबर show is मिलता है this? there's one called 4 More Shots Please and Oh एक yeah, और I watched it. It's really हाँ good. I love हाँ it. एग्जैक्टली मैं It's मैं a इतनी हैरान थी कि इंडिया में ये हो रहा है एंड पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि औरतें आप प्लीज अपना निकाहनामा में कंडीशंस डालें yeah, अपने yeah. मुताबिक के Yeah. It's नहीं Nuriyah, और इंडिया Pakistan में की society को we have to like see कि कितनी जहालत है अभी भी. They can't even stand women holding placards. So that's a हाँ like long shot. We are asking for too much for them to accept living. And if we start raising voice for living relationship, they already think we are like sluts and whores. So नहीं they're अभी gonna see मर्दों की तो मैं बात this is मर्दों what की their तो agenda is. Yeah. मर्दों की तो दूर की बात है वो बात ठीक है कि they cannot stand women holding placards लेकिन I don't understand the women also They वो भी also. गलत रास्ते पे है ना they're talking about things जो इस्लाम में है ही नहीं उनको इजाजत ही नहीं है उन चीजों की and they think कि इस्लाम का नाम लेके आयशा का नाम लेके खदीजा का नाम लेके उनको वो राइट्स मिल जाएंगे वो खुद गलत रास्ते पे है पूरे का पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा पाकिस्तान का तो they're so confused आज ही वो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे अबाउट आई थिंक द women's right witness. Women are considered as half witness. No, their witness, two women are equal to one man's witness, right? So women are not considered equal to that. तो Yeah, उस the पे testimony is apologist हैं वो कह रही हैं कि because उसमें ये कहा है ना reason is that women are deficient in brain. So there is a girl who's in Pakistan and she's sending me articles how women's brains are deficient. So, and I'm arguing with her, then if you think your brain is deficient, you shouldn't be even allowed to be a doctor or engineer or make any decisions in anything in life, or allowed And to this speak इतनी brainwashed हैं, मदिया, Stockholm syndrome है. if you remember, अगले दिन हम जो एक स्पेस में थे जहाँ एक डॉक्टर और एक लॉयर जो आए थे और डॉक्टर लिटरली was arguing, लेडी डॉक्टर पाकिस्तान में थी कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है और तो like the women they have memory dump or a memory loss, right. and So they the thing is there is the gray matter, उसका जो size है maybe थोड़ा बहुत reduce हो जाता है, but women compensate Hormones by की वजह using से। their white matter. So Okay. brain में gray matter होता है, white matter जी। होता है. And the article that I read, because men and women think differently, but there is no deficiency in like making I agree. judgments or making any. So there yes, the women are from Venus and men are from Mars, but they think differently, their brains are wired differently, but it's not like they have any different intellect or intelligence. नहीं तो Women- अगर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है भी लेट्स जस्ट से कि प्रेगनेंसी में ग्रे मैटर व्हाटएवर कम हो जाए व्हाटएवर सारा टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं होती ना वो yeah, that's the that's reason. the basic logic, right? So और the जबकि उधर apology एक उधर और भी एक औरत आई थी तो उन्होंने कहा जी आज के बाद, वो औरत थी बल्कि, शी सेड कि आज के बाद मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कोई गलत इलाज कर दिया मेरा तो मुझे तो मार देंगी ये औरतें, मैं तो हमेशा मर्द के पास ही जाऊंगी. I mean, neurosurgeons, they're literally making their decisions point at that time when their surgery is being done. So how can you do that when you have a deficient brain? लेकिन और मेरा नहीं पाकिस्तान ख्याल में एग्जैक्टली जी उस्मान भाई जी सॉरी मेरा नहीं ख्याल था क्योंकि IW जो है एक्चुअली शी is or was a active member of ये हमारा जिस्म हमारी मर्जी या जो वुमेन राइट्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल था कि जब से पहले मैंने ट्विटर ज्वाइन किया कि आप लोगों का जो सामना है वो औरतों से ज्यादा है. मर्द तो बाद में आते हैं, मर्द तो आपकी साइड पे खड़े भी हुए हैं, but your fight is basically with those women. और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. It's sad, it's pathetic, it's absurd
کہ عورتیں ہی عورتوں کو روک رہی ہیں. I have no clue. I had the idea because I've been following this movement since 2017. I was the only feminist in my own class WhatsApp group, which is composed of like at least 200 people, and they're all doctors living in the Western countries, majority of them. And Goodness imagine me. this is the, you know, highly educated people, you can say cream, and all of them. I was the only feminist. Oh my goodness. And it was like I Yeah. had to leave the group. I had to leave. They made me اچھا کیا. leave the group. I had to leave for my Good own riddance. sanity. But Good but woman. nobody. And when I used to raise my Everyone voice, should be a feminist. Every woman should be a feminist. I think every man should be a feminist. Everyone should be a Everybody feminist. should be. Everyone should be a Everybody I am. should be a feminist, right? Like, we don't Everybody fight should for be a the women feminist. alone. We don't fight for the women. We fight Yeah. for everyone. Everybody. اگر سب ہماری کے لیے once دنیا بہتر ہوگی تو مردوں کے لیے بھی دنیا بہتر ہوگی, not بچوں کے only لیے بھی دنیا that, بہتر ہوگی. کیا yes, ہم لوگ بیسکلی کیا کہتے ہیں, میں یہ والی بات اکثر کرتی ہوں, بیکاز آئی آلسو مدیحہ, میں بھی اپنی فیملی میں اکیلی فیمنسٹ, میں اکیلی عورت مارچ پہ چھپ کے گئی تھی, پلائی کارڈ میں نے چھپ کے بنایا تھا. kudos to you. اور میں اپنی اپنی اس میں شہر میں, مجھے لگتا ہے میں تو پورے شہر میں اکیلی فیمنسٹ ہوں گی. لیکن جس کمپلیٹلی میرے دماغ سے نکل گئی بات, میں کیا کرنے لگی تھی. لیکن میں یہ والی بات ضرور کہوں گی کہ مردوں, عثمان بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ مرد تو کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے, ہم لوگ آلریڈی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, اوپر سے جب عورتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں, اٹس سو ڈریننگ. ان کو بیٹھ کے بندہ سمجھائے پہلے کہ یار بھائی I think تو لڑ رہے ہیں. religion is the major factor why they demonize everything. Religion کا جب بیچ میں ڈال دیتے ہیں نا کہ اللہ عورت کا جسم اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کے سلوگن پہ اٹیک کرتے ہیں. they don't even understand what it means, right? So اللہ کو جب وہ لا دیتے ہیں نا, then there is a full stop. You cannot question, you cannot, that's it. یہ ایک طرح سے بند گلی ہے, آپ اس کے بعد دیوار سے سر پھوڑ رہے ہیں, بیکاز اللہ کے آگے تو کسی کی نہیں چلنی نا, تو وہاں پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ عورت کا چل جاتی ہے اللہ کے آگے. اللہ کے آگے آپ کیسے بات ہی نہیں کر سکتے. اور جو ایلڈر جنریشن ہے وہ ایکسٹریم فارم اسٹاکہولم سنڈروم سے گزر رہے ہیں. Right. And women are tiptoeing around. جو پاکستان میں feminists ہیں, they're tiptoeing like they're doing this delicate dance to not to touch this religion thing, and they're trying to stay away from them. But then you cannot talk about equality. Whenever there is religion, you're not equal human as men. مسلمان اور فیمنسٹ ایک سانس میں آپ نے یہ دو چیزیں. And your place is basically home. You're basically a commodity to please men. آپ کا مقصد, اگر آپ مذہب کو پڑھیں تو مقصد تو آپ کا یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ہیں, بچے پالیں اور مرد کو خوش کریں. ہر وقت عورت جو مرد کو خوش نہیں کر رہی اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اور عورت کے لیے جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے اگر وہ مرد کی بات, this is all it's like circulating around men. Women's universe circulates around men. She has no other she has no personality of her own. She can't have her own goals. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ when I talk about Islam and feminism and اسلام اینڈ عورت مارچ, مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ عورتیں اٹھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یار تم کیا, ہم ایک لڑائی لڑیں, تم ایک نہیں لے کے آ رہی ہو. لیکن جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2020 یہ ابھی والا جو 2022 والا عورت مارچ, اس کا مینیفیسٹو جو میرے ساتھ شیئر ہوا تھا, تو میں رونے والی ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تم لوگ اس کو لے کے باہر نکلو گی, کوئی نہیں سنے گا لٹرلی. اور وہ پیچھے سے ملا گینگ آ گیا, انہوں نے آ کے اٹیک کر دیا. ظاہر ہم پھر وہاں سے پولیس نے ہمیں کہا کہ بھاگے آپ یہاں سے, اٹس ناٹ سیف فار یو. لیکن وہ جو مینیفیسٹو اگر آپ پڑھیں نا, آئی ول شیئر اٹ, اس میں کسی اور ٹائم ہم لوگ اس پہ بات کریں گے مینیفیسٹو پہ. وہ کمپلیٹلی اس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس نہ کریں, فلاں نے تو منع کیا ہے, اسلام میں تو منع. بھائی نہیں منع, ان کو یہی تو نہیں پتا. تو اس طرح ان کو کبھی آزادی نہیں ملے گی. یا تو وہ اس بارے میں اسلام کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا موڈ, ایک نیا رخ ملے گا اس عورت مارچ کو. یا پھر یہ اوور آل ایک بات کرنا شروع کریں کہ اسلام ٹھیک ہے رہے لیکن وہ اسٹیٹ سے الگ رہے. یا وہ I completely agree with you. جب بھی میں عورت مارچ دیکھتی ہوں I get so disheartened, کیونکہ جو ایک طرف سے وہ سائن لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میری جسم میری مرضی, دوسرے ہاتھ سے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسلام gave me rights, اسلام gave me
freedom and I'm just like ان کا ہم کیا کریں. ایک طرف سے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے. جی اچھا نوریہ وہ اسلام obviously ایک وہ obvious ہے جو ایک I think یہ قرآن میں بھی ہے کہ women or brain is deficient. Is it? Am I wrong? جی it's there. میرا خیال ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی ہے. قرآن کی وہ اگر آپ آیت اگر آپ وہ آیت نکال لیں تو that will be really good. تو اچھا وہ میں نوریہ اینڈ IW میں وہ ذکر کر رہی تھی. I put that verse on my Facebook, the hadith, and I said that as a woman, my feminine sentiments are hurt, and I'm asking respectfully this question: can someone forward me a scientific journal that proves that women's brain is deficient? تو اس کے جو apologist ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ it's a wrong context. It was said in a context کہ women should sit home and they shouldn't be burdened with legal responsibilities. So that's why, so they can do cooking and cleaning at home. So that's why they said 2 women are equal to 1 man. So I was like, aren't you putting more burden on women and you're dragging more women to court? Because now instead of 1 woman, you need 2 women to go to court too. So you're basically bringing more women to court by making this unequal, law. So ایک تو یہ آپ کا بسٹ ہو گیا کہ this was done to ease out women. اور دوسرا یہ کہ I forgot my point. لیکن اور دوسرا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ God or your prophet is not trying to say that women's brain is deficient. He's trying to say کہ it's to ease out the burden, the legal burden. So why he is using the word brain and why is using the word deficient? Didn't he have any better words to say clearly that women should not be involved in legal matters, and that just clears out the whole situation instead of making this long, what do you call, mental gymnastic? So it just doesn't make any sense. اور یہ لڑکیاں ہیں جو مسلم لڑکیاں ہیں جو اس کو explain کر رہی ہیں اس طریقے سے. This is how much they are brainwashed. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مولویز ہیں پاکستان میں اور جو مفتیز اور اسکالرز بھی ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے کہ میرٹل ریپس جیسے ہوتے ہیں کہ اگر عورت اگر ڈلیوری بھی کر رہی ہو اور اونٹنی پہ بیٹھی ہو اور اگر اس کا مرد آ کے اسے اپنے سیکس کرنے کی اجازت مانگے یا اجازت کیا مانگے مطلب کہ خواہش ظاہر کرے تو she has no right to say no. Like literally, I mean, how bad that is to begin with. I mean, یہاں آپ کا بچہ بیبی پیدا ہو رہا ہے اور پرانے زمانے میں I guess you're sitting on top of a camel delivering a baby and all of a sudden your husband is going to get horny and وہ lust کے اندر جو ہے he wants to just go then and there. اگر آپ وہ یہ ڈھونڈ کے اس میں پوسٹ کر دیں یہ حدیث بیکاز اس طرح کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ حارث نے بھی I think ٹویٹر پہ لگائی ہے اور اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے. انڈین مولوی صاحب آج صبح انگلش میں بات کی ہے اس کے بارے میں. I was like disgusted obviously and yeah جیسے عثمان آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس مولوی نے بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں ڈلیوری کو آسان کرنے کے لیے وہ اونٹ پہ بیٹھتی تھیں تو obviously کسی مرد نے کہا مجھے ابھی سیکس چاہیے اینڈ پھر وہ حدیث میں obviously وہ روایت آ چکی تھی کیونکہ اس مولوی نے ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل چن کے کہا ہے. تو اسلام میں بیسکلی یہ جائز ہے کہ آپ ڈلیوری کے وقت آپ اپنی بیوی کو ریپ کریں اینڈ وہ جائز ہے اسلام میں. اور پرابلم یہ ہے کہ 99% of women don't know what these are hadith. ان سے چھپائی گئی ہیں. اب جب یہ مولویوں کی بیچاروں کی نظر آتی ہیں ویڈیوز تو سب ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا قصور نہیں ہے. وہ تو وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ کی لٹریچر میں ہے اسلامک لٹریچر میں. So why are you blaming the Maulvis? They are basically the victim. They're reading whatever is in your literature. آپ دیکھیں یہ they all get away with this کہ it's not Islam is good, the Maulvis are bad who are interpreting wrong. That's not the case. You should go for the source. The source is corrupted. Maulvis, they are just the messenger and you're killing the messenger. ان کو ظاہر ہے وہ بیچارے تو سو سوری مدیہ مولویز کو اس لیے بھی کہا میں تو اس لیے بلیم کرتی ہوں کہ وہ
पूरी कहानी नहीं सुनाते, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? वो आधी बातें सुना रहे हैं, वो आधी बातें ताइफ वाला किस्सा वो सुना रहे हैं, मोहम्मद को पत्थर पड़े, उन्होंने माफी दे दी, पर वो दूसरा बनु कुरैजा वाला वाकया नहीं सुना रहे। वो ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने सौदा से शादी की, जो बेवा थी वो, लेकिन वो आयशा की शादी की एज छुपाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, मैं मौलवी को इसलिए ब्लेम करती हूँ। वो बाकी जो चीजें हैं ना कि यू नो कि सोर्स करप्टेड है, ये वो, दैट आई कंप्लीटली एग्री विद, बट द मौलवीज नहीं आर नहीं, मैं तो इस बात में कह रही थी कि जब ये apologist हैं वो ये कह देते हैं इट्स मौलवीज हु आर बैड, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। आई नो पाकिस्तान में तो बहुत शुगर कोट करते हैं ना रिलीजन को, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें। सौदा का ये भी तो है कि उनको डिवोर्स भी देने लगे थे बिकॉज शी वाज ओल्डर एंड शी वाज नॉट ये नहीं प्रिटी। आई बताया, थिंक ये नहीं ये भी बताया। वो, शी वाज नॉट प्रिटी एंड आई थिंक शी वाज ओल्डर। कर दी थी, हाँ, हाँ, he said कि ये ठीक है। कुछ है। नूरिया, व्हाट इज द, वाज ही गोइंग टू डिवोर्स हर राइट बिकॉज शी वाज नॉट नहीं, प्रिटी? he So was, he लेकिन फिर was उन्होंने, हाँ जी, आप बोलिए। जी, he was going to divorce her, और फिर जो उनकी सेटलमेंट ये हुई थी कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू सौदा, अगर वो डिवोर्स ना दें तो वो टर्न जो है वो भी आयशा के लिए दी जा आयशा को सकती है। हाउ इज बिल्कुल, दैट इक्वालिटी? या इट्स नॉट इक्वालिटी। लेकिन इससे भी पता चलता है कि ये जो मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इससे लीस्ट पता चलता है कि उनको भी लगता है कि ये जो कह रहा है ये क्या बकवास कह रहा है, ये हो नहीं सकता इस्लाम। तो वो भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से ये कहें कि ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये असलियत सामने आए कि ये सीधा इस्लाम के जो का लाइक कुरान हदीस के जो सोर्सेज हैं, इससे ये सीधा निकल रहा है। ये बेशक ये मौलवी जो है वर्बेटम वो बात कर रहा है, राइट, एंड लेकिन तो ये जो मुसलमान है इस्लाम से बेहतर हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो अपने इस्लाम से कई बेहतर हैं या मॉरली। मैं अब इसलिए मैं कह मेरी रही हूँ बात एज आ वी रही आर है, मैं एक डिस्कसिंग पॉइंट देना ये, चाहूंगा यहाँ पे। एज वी आर डिस्कसिंग ये डिस्प्ले करते जाएं ये जो हदीसें हैं जिन पे हम बात करें, ताकि लोगों को बिल्कुल, ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से घड़ रहे हैं। दिस इज इन द लिटरेचर, सो व्हाट वी आर या नहीं, अब टॉकिंग जी, मैं अबाउट ट्विटर इज we will. प्रेजेंट। पे ये करती हूँ, जब भी कोई भी मुसलमान मुझे ट्विटर पे कुछ कुछ Yeah. कहता है, मैं फौरन sunnah.com पे जाके स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इट्स सो या इफेक्टिव, ये सब कुछ है अच्छा, उनकी स्क्रिप्ट में, इतने अगर आप बंदे हम। अलाउ तो हमारे फ्रेंड जो हैं वो मो भी आए हैं। ये नॉर्मली तो सिर्फ इंग्लिश स्ट्रीम्स में नजर आते हैं, लेकिन आई थिंक ये नूरिया को फॉलो करते करते हमारे चैनल पे भी आ गए हैं, सो वेलकम। और उसके बाद हम पा बशीर के पास जाएंगे, क्योंकि पा बशीर इज गोना अपडेट अस। वो जो मदिया आपने जो लॉज की बात करी थी ना पाकिस्तान में, तो पा बशीर इज गोना स्पीक अबाउट दोज लॉज श्योर जो श्योर। पाकिस्तान में है। सो विल गो टू मो। मो वेलकम, माइक आप अपना ऑन कर लें, एंड देन विल गो टू पा बशीर। थैंक यू। Well, thank you so much, Usman. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Go ahead. Thank you. I was just trying to tell them, ladies, they are talking about woman's voice in parentheses, I would say, because it has to be in parentheses of the old culture. In Quran, it says, it talks about 72 fair-skinned, wide-eyed women holding the glass of wines, under whom the rivers of honey and milk would flow. What are y'all talking about being 1/4 of a wife here? You know, Islam has given so much right to men about having whatever pleasure they might want to have. So, having said that, my question to you is, if in the world, if you are so thing about being quarter or 25% of a wife, what would y'all do when you get up there? Where Well, is you that? There is non-existent though. Let's just and Mo, you conveniently forgot We are the not getting there. transparent skin where the bone marrow could be Oh visible, yeah. and you forgot about round boobs. So where does a brown woman stands after all? What are you talking about? she's burning in hellfire, most likely. Yeah, If not, she's being the will be madame of like So I'm controlling just these 72 and what enjoying the is, view really, yeah. and she's got some beautiful boy servants. If she, yeah, that's about it really. And if she starts singing,
Forget about all that. If she starts singing, you know how many years would she go on for? Do you have any idea? Tell me. Nuriyah, Many. wouldn't that be a hell for women though, having 72 other women to compete Oh, with? hell yes. Well, What kind of a that's y'all. tunnel? That's for y'all to decide, not for me. But don't forget, there are going to be windows, right? So from windows, both the places will be visible, right? So while they were sipping on wine, they will be looking at the woman getting burned in hell. You can jump out of the window to go to actual hell just so you can get rid of this scene. Well, I'm not married, man, so I don't know what hell is all about. Yeah. What, you Well, can't. I'm married and I'm happily married and I've known my wife for 22 years and I would have no other way other than what I have right now. And so, Oh, Oh, That's smart sweet. guy. You're so kind. That's yeah. that's very well, sweet. always Yeah. all remember, don't get married soon. 30, 32 should be the perfect age for guys and girls. I mean, that's my opinion. Wait until that date, right? So don't date just one and fall in love. Date with intent. Yay. Well, I got I'm just I got 21, the as you can, Yeah, ma'am. I dated. I did date my wife for 7 years. So all the drama finished the first 5 years. Then the 2 years we decided when to get married, and then we got married. So we had nothing to fight about. Well, I dated my wife for about 9 years. Good. And then after watching each other, looking at each other's face after 9 years, the family got bored and they said, "Hey, y'all not gonna ever marry," so we married. But yeah, that's another chapter. But really, this teaching of Islam, the teaching of Islam to keep the wife always submissive. I mean, Islam, the very word Islam, doesn't mean peace, my friend. It means submission. You Correct. gotta submit. And after that submission, the four wives then come together as a form of submission to us males and humans. We are I don't know how could I differentiate between a male and a female gender, but to me they are both the same. So Yeah. so I see y'all are very serious looking at me, but that's what it is in Islam. You're looking for women's rights. What are you talking about? This other lady who was nominated as the cheerleader of Women's March right after President Trump was elected, and her name is Beautiful Cockroach in translation, but her real name is Linda Sarsour. She was the cheerleader and the speaker in Women's March. How could you woman let all that happen? If she could, it's like a chicken trying Supporting to. KFC. That's the. Thank you, Nuriyah. You read my mind. So yeah, that's what I'm saying. So there's no place for women, let alone a woman. I'm saying women in Islam, and y'all know very well. Touche. I could not have put it better Yes. myself. A woman Yeah. to that is what I say. I agree. I mean, if somebody, follows the Islam to the T, and if even not to the T, somewhere in the middle grounds, there's no freedom for women. I mean, there are no women rights. I mean, Nam is changing the name is a very small thing. And by the way, Mo, you were asking. I mean, just like you, I never asked my wife to change her name, so she Oh is yeah, still has oh the yeah, same maiden name what she was named before the Oh, yeah. respect to both of you for not. I mean, that's pretty dumb. I mean, why would you change the name? I mean, that doesn't make any sense. But I then don't No, think I I don't think never they do wanted. it for the sake yeah. of the whole indoctrination thing. They kind of do it for the thing they're doing it for love or whatever, but they're Yeah. actually doing it because they think it's it's Islamically cool to do it. You know what I Yeah, I a mean, mean? the lot of whole women reason, are sorry to cut you, the whole reason for doing it, I see. I mean, like you put your name on your property.
So once you don't believe in that aspect that she is your property, I don't want to put my name on it. I mean, Yeah. It doesn't A lot make of no women sense. very proudly Doesn't make do no it sense. because a lot of women proudly do it in Pakistan. So, Yeah. and then it is kind of expected from them to do it. So maybe some women who say they're not gonna change the name, they really have to. They're I think there is an argument between both of them. अगर लड़की stand up कर ले तो maybe that would be like maybe 5 to 10% of women who would not change their names. 90% of Well, women change their name. It is expected That's a from lot. them. 10 well, 15 is a Madiha, lot. Madiha, I would tend to disagree with you on that. First of all, I don't know about the percentages. Secondly, if a guy like Osman, or say for example's sake, a guy like me, he doesn't want a woman to adopt a new pathway for him. There's no way a woman would change. I never asked my wife would she change her last name or not, because I know that her last name is her identity. I cannot take her identity away from her just for me being selfish or egoist, I would say. So taking the last name away, I mean, how would you feel, Usman? I'm asking you. How What would are you you disagreeing with me on? What No, point are you wait, I'm disagreeing? going to come back. How would you feel, Usman, if somebody would take your last name away from you? How would you feel? Please tell me. I mean, at this time and age, I mean, I'm 45 years old. I don't believe in any religion and all that. Last name really doesn't make any difference in my life. It just a name for legal references. But I could understand your point. But again, I mean, in America, when you have kids and your kids are born in a hospital, your kids are not known by father's last name. The It, kids are known by absolutely. mother's last name. So Absolutely. imagine, my entire family from my side visiting the hospital and looking for my kid and not being able to be able to find that was a little funny because my kids were known as the wife's last name because of the wife. So yeah, so Well, going back to your point, I mean, I really, I mean, I might not be the right person to answer you because I really don't care. Like you can call me like Usman Cruz or Usman Hernandez. I mean, it doesn't change anything in my life. well, How does you, that change having said that, you just triggered another point in my mind that comes from Latino culture. I speak Spanish like my own language. So Latino culture has, especially Mexican, has two last names. Always got two last names. One from mom, another one from dad. So if your name is, say, I'm just hypothetically, I'm just making it up. If your name was Juan, your name would be Juan Rodriguez Hernandez. Yep. You have to have both names. But American culture, well, forget about American culture for right now. Say Islamic culture. Islamic culture got no room in there for a woman's last name. Absolutely not. So so um so coming back to the point, if y'all are only 1/72nd person in a guy's life, I don't know what y'all talking about here. It's like a foreign language to me. I'm just playing devil's advocate here. I mean, there are very smart women on this panel, and I'm pretty sure that they can answer Absolutely, you they very are. well. Yeah. Sorry, why So we should I be was, having yeah, I was with not sure what were you disagreeing with me on. I was just saying that, so nobody forced me to change my name, and I kind of willfully changed my name because I was so brainwashed into it. I saw all my friends around me who changed their names. They were very proud of it by changing their names. I think women in Pakistan literally feel like marriage is some form of accomplishment. Getting married is a big achievement for them because they don't have any other sense of purpose in their life, at least from my generation, what I can see. I see now things are changing. So, what I was trying to say is that a lot of women do it
voluntarily. They're expected to do it. They know everybody does it. That's why they do it. But yes, then if they don't change it, they have to have like, because men don't even have to try for them to change their name. Women assume they're supposed to leave their identity And I and think change the their deeper name. Now behind things that, are changing. Let me just complete it and then I'll yeah, let you talk. And then if women stands up that she's going to keep her name, then man pitches in like, why are you not changing your name, and that sorts of thing. So I would say that Nuriyah didn't change her name, so she is very rare, like 5 to 10% women who would stand up for themselves and wouldn't change it, but 90% are brainwashed into it. So that's what I was trying to say. and I think Well, the I think deeper thing Nuriyah wanted behind to that. say something. Yeah, sorry, just the deeper thing, just on the back of what Dr. Madiha was saying is the reason behind that, I think, is also patriarchal in the sense that a woman's just expected to, because that gets rid of any question marks around what the children's last name is going to be. And coming from a Pakistani background, I've seen my own family tree, and I'm literally non-existent. My mother is non-existent. My grandmother is non-existent. And I'm like, what the hell? I exist. Why is it just my father and my brother representative of my entire family? And that's just such a deeply embedded thing in their psyche that, I mean, and it's such a simply like solvable issue, right? We see this with Indian celebrities, we see this with English couples all the time. You just hyphenate it, you add both of your surnames. That's just equality right there. I don't know why we're supposed to forego that in the beginning. I think So I really Nuriyah, want to add something here. Apart from being indoctrinated, जिस तरह मदीहा ने कहा है ना कि पाकिस्तान में वो वैसे वो अपनी मर्जी से बस कर रही हैं, you know. है ना, एक तो यही मैं indoctrination, कह they रही थी. understand the patriarchy and stuff. Some of there are most of the women, they understand patriarchy, they understand domestic abuse and everything, but पता नहीं कुछ नाम को लेके उनके जहन में है कि यार ये करना है. And I really think it has something to do with you. उनको लगता है बड़ा cool लगेगा, अपने शौहर का नाम साथ लगाएंगे बड़े cool लगेंगे, because अगेन मदीहा ने जिस तरह कहा कि उनको लगता है कि एक तरह की सीढ़ी है, कामयाबी की सीढ़ी है जो इन्होंने क्रॉस कर ली है, you know. Yeah, A women compliment. still feel नहीं proud यार, being सुने associated with सुने a जरा, man. ओहो सुने, इसका मतलब ये नहीं है उनके जहनों में। इसका मतलब ये है कि वो एक सेंटिटी को क्रॉस, मतलब सेंटिटी गेन करने की बात होती है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग इसको अपने लेंस से देख रहे हैं, काइंडली जरा दूसरे लेंस से भी देखें इसको। मुझे थोड़ा काटना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि मुझसे वो ये पॉइंट फिर मिस हो जाता। कि मतलब अभी आईडब्ल्यू ने जो बात की थी जरा रिपीट करें, मैं फिर जवाब देता हूँ इसका अच्छे से। कि वो मतलब उन यार oh, I lost पाबशीर, him. आपका इंटरनेट जो है, we can't hear you. We Nothing. can't hear you. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. We It's can't sad hear you. because इनके पास वो जो लॉ के बारे में जो हमें अपडेट करने के लिए काफी अच्छी बातें जो हैं वो थी. और But ये yeah, Mo, I आप think ये भी और कुछ interesting होने वाला था. Yeah, there was just one last thing, and I'll go because I have to be somewhere for dinner. One of the things that, and thank you, Nuria, for participating in today's show, and thanks, Osman, for allowing me to be here. One of the last things is we always call a lot of those customs and cultures coming from the East as Eastern or as Islamic, but I mean, not Islamic, as Eastern, but it stems out of Islam. Islam basically came up and put a rubber stamp on top of the patriarchal cultures. I mean, I even see in my own daughter sometimes. Well, let's not discuss about my personal life, but sometimes I see women. They say it's coming from their fathers or forefathers or what have you, but it's actually not coming from fathers or forefathers. It's stemming from the very prescription of Quran, and Quran has numerous, many extensive amount of talk about women's subservience. So
calling Islamic culture or Islamic tradition as patriarchal, I would say that's a bit kind of unfairness there at the same time. But women Hello, in आवाज आ रही 2022, है मेरी? yeah, yeah, I'm talking. Please, Bob Bashir, if you could hold it. Eh, So women in Iran are now entering the third week of protest, and the protest is basically for Zandagi, and Azadi. So basically, it's woman, Life, life, freedom. Yeah. and freedom. We need freedom. We need freedom from Islam. Islam is not going to survive for next 25 or 50 years, I would say. But at the same time, today is the time to support them women of Iran. So so patriarchal society combined with Islam is the worst it's a deadly combination, I would say. So coming to the Iranian protests, um, one of the things that many Indians are actually doing is supporting those protests. And I cannot understand where India comes in the equation from. I mean, there's no place, but still, if they are supporting, that's fine and dandy. But at the same time, a woman, you, Nuria, you, Madiha, and you, IW, it's upon you to raise your voice, not here, because we all know here. We all know you here. We are atheist society. But actually raise your voice in your old countries. That's where the difference going to make. I mean, yeah, here we can listen to you all day, all night, but what difference would it make? I mean, it would make a certain difference. I'm not saying it would I not mean, make it. this is not for you, Mo. Sorry to interject. No, So but I these was actually streams, no. It's funny you say that because I was actually at the London protest in Trafalgar Square yesterday for Masa Amini, Yeah, and last week I was at the one outside the Iranian embassy for her as well. So yesterday was the global protest across the world. I think there was quite a massive. congratulations. Thank you. No, and I'll put it on my Twitter. Actually, I'm so tired from that protest yesterday. We did a lot of shouting and a lot of screaming, so Thank my you, voice thank is you, also gone. thank you. Um, Yeah. and yeah, obviously, like I'll continue to do my bit to voices. That's all we're doing over here at the moment. and Nuria, you were there last week too, right? When you said there were only men over there, and you went with one Yeah, of your friend, and then you left, right? yeah. Nuria, if And you can yesterday give us there an update, was what's happening in Iran right now? Like, is there any well, advancements or up what's to happening? 70 protesters have been killed, but like, I mean, just I haven't been because since the protest, honestly, I've just switched off today for a bit. But there's been worldwide, like the solidarity is so good to see. Yesterday, people were coming up to me at the protest. They're like, "Are you Kurdish? Are you this?" I was like, "No," but they were so grateful that we were there, standing side by side with them. There was old men, there were young boys. It was so good to see. We were shouting her name over and over again. We were causing some noise, and yeah, her death is not going to be in vain. This Zagros, this fellow atheist, came onto my stream this morning and said his 3 cousins have all taken off their hijab. So every single woman that is looking at what's happened to Masa Amini and taking things into her own hands is causing a tsunami, and we're all here for it. So Well, are they I don't know. openly? I don't know if y'all know Osman or Madiha or Nuria. You know that Masa Amini wasn't just had a heart attack. That's just a BS, a fine BS that gushed a, the morality police that they had it. They were But trying to say she had underlying health conditions. It's all all lies. They beat even her to a pulp. Nuria, even a blind person, and it's a wrong analogy, but I'm gonna still give it to you, even like for emotional reasons. Even a blind person could see the dried blood that oozed out from her ear. I'm a physician. Who would know a heart patient would have blood oozing out from his or her ears? And Madia, you're also a physician. Could you elaborate more? Did you ever see a heart patient with No.
blood It's oozing out of his or her ears? Be I honest. think there was a skull fracture, and Absolutely. There was a skull fracture. There were contusions, and there were. I mean, what these guys are talking about, the Iranian regime, this all BS. So, Yeah. even if so they want to, sabotage, like, or say that this was not the case, she died of heart attack, still, it just brought the attention towards what has been happening in the name of this morality police, how they are treating women over there. So things are not very rosy, even if you ignore that one girl died. Like, you see how many more women they've killed after that. They've killed like 170 people. Three of them, I know, I made a video. I mentioned three other girls that were shot because they were protesting and they removed their hijab. So it just like the whole world is now looking at Iran, like what's happening before. Uh, but women in Pakistan are, other than feminists, they're not speaking against Iranian. They're, Yes, well, because they deep down in their hearts, they believe that women should wear hijab. well, I would say, if you don't care, who cares? Nobody cares if you don't care about your own self. First of all, Iranian women. Now, Iranian women, let me tell you a little history, because I've been in that history um, personally, my experience, and what I recall, what I recollect. On February 11th, 1979, this idiot Khomeini came up, and he took the powers. And before the revolution, he was telling all the Iranian women, hey, y'all could just wear whatever you like, I'm not against nothing. On February 11th, he came up, and he became the supreme leader of the country. And right there, he said that y'all need to have your hair covered, or certain dressing. On February 18th, a week after, there was a small protest in Iran, in Tehran. And what happened? He ordered to open up the fire against women. Could you believe it? On March 8th, 1979, y'all could look it up in the history books. I'm not just fabricating myself. On March 8th, 1979, there was a humongous protest by the women of Iran, the brave young ladies and ladies in general, and he actually defied his position right after that, and he said no. That's how he tricked the women of Iran. Most most people, I mean, I don't even know if y'all even were born at that time, but I'm just saying a historical fact. That's what Khomeini did. He cheated all the women. And not just him, Prophet also cheated all the women. I have no shame or no shyness in saying that. Prophet Muhammad cheated women, and he cheated the entire, what they call the word ummah. He cheated the entire ummah, that y'all can have up to four wives, but I can have however wives I could have. And not only that, he gave a number of 72 for Jannah, for men to have it. So I don't know. I just lost the track of my talk, but yeah. So No, what whenever there is a Sharia law, the first thing that comes to my mind is women being controlled and women being manipulated, because that's what we see everywhere. Whenever they say Islam gives women all the rights, that I don't see them. I mean, we should be able to see those rights, but what we see is control, manipulation, women being in complete burqas. And that's what's happening in And Afghanistan, that's what especially happened like, in Iran, that's what happened in Malaysia. yep. I think wherever you see Islamic law, Saudi Arabia, so I don't know, it's inhuman. is this an Urdu stream? Because then we should start switching back to Urdu if this oh, was meant to. I'm so sorry. I'm so sorry. I know, I no, just I'm sorry. got No, all I'm right. sorry. I just Okay. don't want the Pakistani viewers to like drop off because we've completely lost them at this point. Oh, well, Yeah. I really appreciate you, Usman, to let me have this chance to come and speak up. Thank you so much, and y'all are doing a phenomenal job.
Thank you so much, and congratulations to all three of you, or four of you. Thank you, Mo. Thanks for sharing your thoughts as well. Thanks for coming. हेलो 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 जी पाप अब बशीर, आवाज आप स्टेबल है? कुछ आवाज तो बता दें। अभी तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जो है वो आवाज गायब हो जाती है। जल्दी जब जल्दी बात करना शुरू करें। जी या गो अहेड। ठगा ठग करते हैं, क्या करें? सबसे अच्छा नेट अब यूज किया स्पेशल। यू वेस्टिंग टाइम अगेन। क्या फटाफट अपना पॉइंट रखिए। हाँ, बहुत बोलो मजेदार बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा अभी नाराज हो गया फिर से। I think we should write down what he wants to say and we can read it. We can read it out loud what he wants to आप say. चैट में लिख लें जो आपका रिबटल Chat था। में लिख नहीं लें। है ये, इनको पहले भी कहा था, लिखते Yeah. नहीं है ये। He just wants to He कहना just चाहते हैं। wants- लिख के भी वो पॉइंट आ सकता है, लिख के दे दे। Yeah, we will read it out with your name. We'll give you credit for that. अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था, यहाँ पे शीन, आई डोंट नो, शीन ही है ना, इन्होंने शीन ने पूछा था पूछा मैं क्या पढ़ रही हूँ। हाँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। ये हम यहाँ पे तीन है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और whatever, अभी मुझे Perfect. पता नहीं मैंने आगे क्या। हम we're all deficient, With हमारी deficient आधी brains. अकल है, हमारी आधी अकल है। Sorry, अच्छा, ये जो आधी अकल के साथ आप कैसे? कैसे डेटा प्रोग्रामिंग और ये हाँ, करेंगे? आधे ग्रेड्स लूंगी मैं, आधा पढ़ूंगी, सब कुछ आधा आधा मेरे दिमाग में घुसेगा और डबल मेहनत करेंगी। डबल Like, में। कंप्यूटर achieve और to- लॉयर्स का तो ठीक है, जो डॉक्टर जो हैं उनसे वाकई डर लगता है। So I was thinking कि वो जो नाकिसुल औरत नाकिसुल अकल है, मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इसी हदीस से निकला है। इसमें यूज हुआ है ना नाकिस, वर्ड नाकिस यूज हुआ है एंड अकल, राइट? यही वर्डिंग है ना? तो जी मेरा जी, ख्याल है कि ये नाकिस। इसी से निकला है, नाकिसुल अकल। Have you guys heard about this कि औरत नाकिसुल अकल है? मैंने Yeah. कभी नहीं बिल्कुल सुना। नहीं, औरत नाकिसुल अकल भी सुना है, और वैसे भी किसी को जनरली कहना नाकिसुल अकल, वो तो नाकिसुल अकल है, तो ये यहीं से निकला है। मैंने औरत के लिए सुना, औरत मर्द के लिए नहीं मैंने सुना। हाँ, औरत नाकिसुल, और औरत पाँव की जूती है, वो कहाँ से निकला है? वो भी इसी तरह की किसी चीज से निकला है। हाँ, पाँव की जूती। I think in our Well, case the region plays role as well, right? मतलब मैं Yeah. ये नहीं कह रहा कि औरतों के साथ जो है बाकी पूरी दुनिया में बहुत अच्छा सलूक हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम हमारे आप रीजन के बारे में जाएं, मतलब कि इंडिया के पास चले जाएं, जो या सब कॉन्टिनेंट है, उसमें तो वो जैसे हारिस कहता है बेड़ा ही गर्क है और अभी तक गर्क है। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में, सिविलाइज कंट्रीज में तो हमें अब सीईओ भी नजर आ रही हैं औरतें, हमें वो जो पे की इक्वालिटी है वो भी नजर आ रही है, हमें वोटिंग भी नजर आती है और हमें एक इक्वालिटी नजर आती है। लेकिन सैडली हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका में जो औरतों का जो हाल है, वो वाकई आई मीन इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अभी भी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो women are not allowed to vote, they're not allowed to come out of their houses, men vote and that is considered enough. And वो जो government knows that राजस्थान के अंदर वो जो घूंघट का कॉन्सेप्ट है कि आप मर्द के सामने आ ही नहीं सकते। हाँ, और ये केपीके में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, सिर्फ आदमी वोट देते हैं एंड वुमेन आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कि ये उनका कल्चर है और हमारी गवर्नमेंट सोई पड़ी है। दे डोंट इवन इंटरवीन के दे अश्योर करेंगे वुमेन घर से निकल के अपने वोट डालें। और अगर आप वुमेन हैव नो, अगर सॉरी मदिया, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाए ना, अब अदर देन वोट्स मैं वैसे बता रही हूँ, उस्मान भाई ने कहा कि घूंघट वाली बात, तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में से पाकिस्तान के मरी और ऊपर नारायण कागान वाली साइड पर जाएं, उससे भी ऊपर आप जाएं, तो वहां पे उनके जो मर्द हैं वो बाहर आके वो सारा ताड़ेंगे लड़कियों को, औरतों को, और वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन उनकी जो औरतें हैं, मैं उनकी एक दफा झोंपड़ी में गई थी, वो इस तरह बेचारियां डरी हुई बैठी हूँ कि ये कौन आ गई है, ये कौन है, कौन इनसे मिलने आ गया। मैंने उनसे कहा था कि मैंने देखना है आप लोग किस तरह रहते हैं अंदर से। एंड आई वाज जस्ट लाइक, वो मर्द इतने खुले हो गए, नहीं हम ये बाहर नहीं निकलती, हम इनको बाहर नहीं आने देते, ये अच्छा नहीं समझा जाता हमारे। और मेरा दिल करा था रख के, खैर वो तो चलो लेकिन बात ठीक है कि और एक बात मुझे याद आ गई कि मुझे पता नहीं ऐसे फील होता है जैसे इस्लाम में ना स्पेसिफिकली औरत को लेकर भी कंफ्यूजन है। जैसे आपने कहा कि औरत को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے عورت کو. محمد نے کہا ہے کہ عورت سے اچھا برتاؤ بھی کرو, ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اس کو کنٹرول بھی کرو, ایک جگہ پہ کہا ہے پیر کی جوتی ہے, ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کے روپ میں آتی ہے, بھڑکاتی ہے, اور ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے وہ تمہاری کھیتی کہیں سے بھی آ جاؤ. لائک اتنا کنفیوژن ہے عورت کو لے کر ہی. مجھے سمجھ نہیں کبھی کبھی آتی کہ محمد was he scared of women یا was he like did he hate women, کیا سین تھا؟ نہیں, I don't think he hated women. I think because he had so many marriages, I don't think he hated women. Women ایک objectify کیا ہوا ہے نا, کیونکہ women are considered to be man's property. تو ساری جو کانٹیکسٹ ہے وہی ہے جو patriarchal misogyny جو ان کا کلچر تھا, وہ at that time عورت کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایک سیکس آبجیکٹ ہے, آدمی کو پلیجر دے, بچے پیدا کرے, اور آدمی کو رائٹ ہے کہ وہ جہاں سے اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہے کرے. اس کی کھیتی what is کھیتی is a property, piece of land is a property. تو اس کی ایگزامپل دینے کا مطلب ہی ہے کہ she is your property, you can do whatever you want. It's not said that men and women are each other's property. تو مجھے I don't think کہ وہ ایک طرح سے جو کہتے ہیں کہ وہ feminist, وہ مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے اس زمانے کے حساب سے جو تھوڑا سا لاٹ کیا ہے عورتوں کو رائٹس, اس زمانے کے حساب سے میں بھی وہ ان کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ رائٹس ہیں, لیکن وہ آج کل کے زمانے کے حساب سے ہمیں نہیں میک نہیں نہیں سینس نہیں نہیں کرتے. نہیں ایک منٹ میں ڈس ایگری کروں گا. بالکل بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, یہ سب جھوٹ ہے. یہ آپ انہی کی, یہ جو گاندھی جیسے ہو گئے, امین فرائی جیسے ہو گئے, آپ انہی کی گیم کھیل رہے ہیں. یہ پلیز یہ بات اب نہ کریں, کیونکہ اس سے نہ دیکھیں, جب آپ لوگ یہ بات کریں گے نا, ان کو ایک گراؤنڈ مل جاتا agree ہے حقیقت. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا انہوں نے. سو بیسکلی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا عورتوں کی اچھی چیزیں کہا ہے کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ایکچولی نہیں ہے. آپ اگر محمد کا آخری جو خطبہ سنیں, میں نے ایک انگلش میں اس کے اوپر ویڈیو کیا ہے کہ وہ بھی اس میں اتنا بدلاوا ڈال کے انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے. جو اوریجنل سرمن آپ دیکھیں گے آخری دم تک محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کو سنبھال کے رکھنا, کیونکہ آپ کی بکریوں وغیرہ کی طرح ہیں, وہ ان میں شامل ہیں. ہاں ہاں, آپ کی خطبہ ہے یہاں پہ, ہم چلا سکتے ہیں. جی میرا ویڈیو I'll send it to you عثمان اگر آپ چاہتے ہیں. جی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو I'll open it up. اوکے ہلو, ٹھیک ہے. میں بتا دیتا ہوں, اس میں بڑی مزیدار ایک کمال کی بات. یار آپ کے پاس باتیں تو کمال کی ہیں, بھائی آپ کا آپ انٹرنیٹ جو ہے لکھ وہ دو یار بشیر, تباہی مچا رہا ہے. اللہ میاں جو ہے نا وہ پاکستان میں لوگوں پہ کڑاکے مار رہے ہیں. مجھے اپنا جو ہے نا 1000 کا ایک اور خرچہ کرنا پڑے گا, وہ یہ پیکیج ہے وہ پھر ویسٹ ہو جائے گا یہ میرا. اب میں کیا اچھا جب آتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ نہیں کرتے. ہاں جب بھی بات آتی ہے وہ he fills اور us ایک in. اور بات سوری مدیحہ, جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ جو ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتے, اگر آپ KPK کی طرح کے آپ علاقے دیکھیں گے, فرض کریں وہاں پہ اگر وہ ووٹ کر رہے بھی ہیں, تو یہ جو زیادہ پٹھان والے علاقے ہوتے ہیں, وہ پشتون والی جو اپنا کلچر ہے, وہ ان کے ویسے بھی ان کے خود کے قانون ہوتے ہیں جو ٹرائبل لاز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا, تو ان بھی اتنا سارا آنر بیسڈ, وہ ہر چیز آنر بیسڈ ہو جاتی ہے. تو ابھی جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ماشا امنی ایران والا ہوا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ لڑکی کردش تھی بیسیکلی, ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ نے اس کا فیونرل دیکھا ہو تو اس کے باپ نے ٹوٹلی اسلام کو ڈس آن کیا ہے. وہ کوئی ملا شلہ اس کے فیونرل میں آ رہا ہوگا. کرڈش ورژن جو ہے نا اسلام کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اس میں نیشنلزم کا وہ لاسٹ ٹیم میں نوریہ نے نہیں بھائی گئے آپ دوبارہ. اور دوسرا میں بات کروں گا کہ جس طرح 11 شادیاں کرنا, 11 شادیوں کے علاوہ محمد صاحب کی جو ہے وہ لونڈیز تھیں. تو اگر آپ ایک عورت کی عزت کرتے ہیں اور آپ ایک عورت کا خیال رکھتے ہیں, اور ہمیں ٹریٹمنٹ پتہ ہے کہ ان کا سودا کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ تھا, اور جب وہ حفصہ والا آتا ہے, وہ ماریا والا جو واقعہ ہے, وہ ماریا والے واقعہ سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کو اپنی بیویوں کی عزت نہیں تھی,
کیونکہ ہم یہاں بیویوں کے ڈر سے جو ہے وہ کسی غیر اسٹرینجر عورت کو جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی نہیں کرتے, ناٹ ڈر سے but whatever you want to take it in, نہیں کرتے. But he was like having a full blown like sexual encounter on Hifza's bed, اور عزت کہاں سے آ گئی؟ تو کیا یہ نارم تھا اس زمانے کا؟ اگر یہ نارم تھا تو جتنی دیر تک وہ ختیجہ کے ساتھ تھے تو کیا ہوا؟ انہوں نے نہ دوسری شادی کی, نہ کوئی گرل فرینڈ بنائی, نہ ان کے پاس کوئی لونڈیز تھیں, تو اس وقت وہ بندے کے بچے بن کے رہے. لیکن جیسے ختیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو then he pretty much did whatever pleased him. بالکل. اور آپ obviously غور کریں نا کہ خدیجہ کے دور میں انہوں نے کبھی شادی نہیں کی دوبارہ, اینڈ ایون اینڈ تک وہ صرف خدیجہ کو زیادہ لفٹ کرتے تھے کیونکہ وہ دوسری بیویوں کو تانے دیتے تھے کہ آپ لوگوں نے, کسی نے میرے لیے ایک بچہ پیدا نہیں کیا. تو ایون اینڈ تک لائک خدیجہ کے بعد جو تھوڑے سے وہ دبے ہوئے تھے نا خدیجہ کے دور میں, فائنانسز وغیرہ, اور شادی سے پہلے بھی وہ خدیجہ کے لیے کام کرتے تھے, اس کے وہ امپلائی تھے. اینڈ دین اس کے بٹ آئی ڈو تھنک جب بچپن میں محمد کی جو امی کہتے ہیں جو ہے وہ انہوں نے جو اس کو اتنی جلدی ڈس اون کر دیا, مطلب جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اردو میں, لائک the women who رضائی ماں, ہاں وہ ان کے حلیمہ پاس زیادہ بیوی تر تھی. محمد کو رکھا. تو اینڈ محمد کا ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو امی کے ساتھ ان کا رشتہ کبھی صحیح نہیں تھا. تو یہ جو ریزینٹمنٹ تھی. جی کیئر. اینڈ دین obviously آپ خدیجہ کو دیکھیں گے, یہ ایک عورت ہے, وہ کنٹرول کر رہی ہے ہر چیز. ٹیکنیکلی اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ مرد تھی اس رشتے میں. تو obviously اس کے بعد اس کی جو ساری فرسٹریشن تھی کہ اب عورتیں میرے قابو میں آئیں گے, تو یہ سارا سب کچھ بدلا جب وہ obviously 40 آئی سال کے. تھنک کہ ریلیجن سارے کے سارے جو ہیں وہ عورتوں کو دباتے ہیں, تو آئی تھنک اسلام واز نو ڈفرنٹ. اٹ واز بٹ جس طرح سے دا تھنگ از کہ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں, تو when you compare them آپ کو کوئی خاص ڈفرنس نظر نہیں آتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنا ہائی لائٹ کیا چیز کرتے ہیں. جب ہم نے ڈگ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں کوئی رائٹس نظر آتے. لائک women are still considered less than men. تو اتنا کس چیز پہ زور, کیسے اتنی دیر آفٹر لائک اٹس بین 1400 years, اتنی دیر تک انہوں نے یہ سلوگن کیسے بنائے رکھا کہ یہ جو پرسپشن ہے یہ کیسے بنائے رکھی. نوریا, now we are talking about no, we don't have rights. So how they maintain this perception for this long? یہ That's what کہانیاں جیسے بچیاں جو amazes me. دفاتے تھے وہ اب وہ اسلام نے روکا, کوڑا محمد نے. پھینکتی تھی. ایگزیکٹلی. اور نارمل جو مسلمان ہیں ان کو یہ نہیں باتیں پتا کہ یہ سارے جھوٹ ہے, اور یہ پرسپشن جو بلڈ کی ہے. اور اب ویمن اتنی برین واشڈ ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں بس یہی رائٹ ہے, they are enough for us. لائک 1/8 پراپرٹی جو عورت کی مرد کی اس میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں یا دیٹ از اللہ نے جو دی ہے تو اللہ کے آگے اب کیا. it just blocks your mind کہ یار it makes sense نا, کیونکہ میرا شوہر تو کام کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, میں تو گھر پہ ہوتی ہوں, تو obviously بنتا ہے کیونکہ مرد کو اپنی فیملی کو سنبھالنا پڑتا ہے. میں بس کسی اور کے گھر جا رہی ہوں, میری بیٹی کسی اور کے گھر جائے گی, وہ اس کے لیے پرووائڈ کرے گا. اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوگی تو کیا, پھر کیا, یہ وہ چیزیں نہیں سوچتا ہے. اور نہیں, اور اگر پیرنٹس کی پراپرٹی میں بھی اگر بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے, what if she is not married to a well-off man? What if she needs, or what if he dies? A lot of men go to war and they die. Like, جس طرح ابھی بھی وار ہو رہی ہے پاکستان میں, کوئی ہو جائے تو if a man dies early death, then what about then? Doesn't she need the property? تو it just doesn't make any sense. لیکن ابھی تک کوئی جسٹ یہ عورتوں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا تبھی یہ بات ہوگی. That's where the feminism comes in, that's where عورت مارچ comes in. لیکن اس کو بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے, بس آہستہ آہستہ بات ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی یہی تو ہم کہہ رہی ہوتی ہیں عورت مارچ میں کہ ہم اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ the men, we don't want you to act all macho all the time. آپ لوگ ہمیں بھی اگر اس میں ورک فیلڈ میں آنے دیں, ہم لوگوں کو بھی موقع دیں تو ہم لوگ برابری سے چل سکتے ہیں. تو اگر کچھ جس طرح آپ نے کہا مدیحہ کہ کچھ ہو جائے مرد کو, تو وہ اتنی جوگی تو رہے کہ وہ اپنا خرچہ وغیرہ تو اٹھا لے. تو یہ اس طرح ہی ہوگا کہ بات ہوگی. that's where feminism comes in, that's where عورت مارچ comes in. Yeah.
جتنا زیادہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. جیسے جیسے عورت مارچ میں تو کہتی ہوں مارچ قریب آتا ہے نا، جنوری سے شروع ہو جانا چاہیے اور اس کو اتنا رائٹ لمبا لے کے چلنا چاہیے نا، اس پہ جتنی بات ہو اتنا اچھا ہے. Yeah, I agree with that. جیسے وہ ہمارے جو کالر آئے تھے, he was suggesting کہ ہمیں اپنے ملکوں میں بات کرنی چاہیے اور یوٹیوب پہ فرق نہیں ہوتا. I disagree with that statement. اس طرح کی جو اسٹریمز ہیں, خاص کر مطلب کہ آپ جیسی انٹیلیجنٹ اینڈ بولڈ مطلب کہ عورتوں کا آگے آ کے بولنا, ہمیں ریالٹی پتہ ہے, کیونکہ جیسے آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں, ہمیں جو مطلب کہ میسیجز آتے ہیں, حارث اکثر وہ میسج پڑھا کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو یا تو بارڈر لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو دے آر ڈیسائڈنگ whether to leave religion اور وہ کس طرف جائیں, اس طرح کی ویڈیوز I personally believe کہ ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے. they get to hear it, کیونکہ یہ چیزیں وہ سننا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ کہیں نہیں ملتا. یہ ٹی وی پہ تو بولا نہیں جا رہا. I think Dr. Madiha has said it many times کہ ٹی وی پہ تو آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی, اور یوٹیوب پہ بھی سیڈلی آپ کو زیادہ تر ایسی چیزیں نہیں مل رہی. ہاں, آپ کو ایک میل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ زیادہ آپ کو ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, ہماری نوریہ ہیں, سلطان سلاطین ہیں, اس کے علاوہ مالیج کام کر رہی ہیں, اس کے بعد انفیڈل نوڈل ہیں. سو دے آر مینی مینی وومن لائک دیٹ. مریم نمازی ہیں, لیکن ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ اس طرح جو ہے وہ انگیجمنٹ نہیں کر سکتی ایک ریگولر فیمیل کے ساتھ. تو کوڈوز ٹو یو گائز. I mean, جس طرح آپ لوگ مطلب کہ گراؤنڈ لیول کے اندر جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ آپ جو انگیجمنٹ کرتے ہو, it is definitely bringing a lot of people. ہاں, وہ سامنے نہیں آتے because of obvious reason, لیکن جو میسیجز ہمیں آتے ہیں, جو ہمارے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ ہم سے میسیج شیئر کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. ٹویٹر پہ میرا خیال ہے ڈاکٹر مدیہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں ابھی, اور میں بھی پچھلے تھینکس ٹو اسٹارم پائلٹ یا اسٹوئک اور حارث بھی I've been going on, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لبرلز کی جو کہ بچارے پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہی ہیں. So they choose their words very carefully because they are in Pakistan, they are in India, لیکن they are totally agnostic. Most of them they're agnostic. اور وہ کچھ کہتی ہیں دین لائک آپ اپنا وہ ڈائریکٹ میسج دیکھیں تو ڈی ایم میں آپ کو آیا ہوتا ہے کہ یو ڈوئنگ گریٹ اینڈ یو نو آئی ایم جسٹ لائک یو, آئی اگری ود یو, آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ, میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے لیکن میری مجبوری ہے. سو kudos to you guys. Right. Yeah, Nuriyah, very brave of you. I always listen to you and Harris's stream, the Sunday stream. It's very informative. A lot of you guys are like wealth of knowledge. We get to know so much. اور میں اب آپ نے دیکھا کہ میں فیس بک پہ بھی شیئر کرنا شروع ہو گئی ہوں. دیز آر لائک ٹیزرز جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی میں چیز شیئر کرتی ہوں, ویمن کم against defending, they come defending Islam, اور جو میں انہی کے لیے بات کر رہی ہوتی ہوں بڑا disappointing لگتا ہے مجھے. لیکن then I get a lot of messages in my private کہ you're doing great. Women, a lot of women contact me, so you're doing great, you're very brave and all that, but like women don't have courage to talk for themselves. I don't know, they're scared. I don't know, fear of judgment. I mean, مجھے تو ڈر نہیں ہے کہ مجھے لوگ جج کریں. I mean, I stand for what I believe and I firmly believe in it. اور مجھے پتا ہے جب میں لاجک سے بات کر رہی ہوں تو میں اس طرح بے شک اسلام کے اگینسٹ ہے, لیکن آپ نے بات تو کرنی ہے جو صحیح ہے. اس لیے کہ آپ لوگوں کا بلیف ہے یا سینٹیمنٹ ہرٹ ہو, میں آپ چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. آبویسلی انجسٹس ہو رہا ہے اور آپ کو کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی روٹس جو ہیں ملتی ہیں اسلام سے. کلچر بھی ہے, ڈیفینیٹلی سوسائٹی ہے, کلچر ہے, لیکن ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس بل ہی پاس نہیں ہو رہا بیکاز ریلیجن کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ ویمن کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں, تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اسلام نے رائٹس دیے ہوئے ہیں؟ ایسے کر کے بس چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ سوری نوریہ, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو بھی نہیں سکتی کہ
اب جب بل ہی پاس نہیں ہوا کیونکہ وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اسلامک لا کے ساتھ، تو اس کے علاوہ کوئی بات ہو بھی نہیں نہ سکتی. اور جو ریلیجیس اپالوجسٹ ہیں یا جس سے نوریہ یو ور گونا سے سم تھنگ. میں نے ایک میم دیکھا تھا ٹویٹر پہ کہ اس میں لکھا تھا کہ جو بھی بیسکلی ٹی ایل پی وغیرہ جو بھی ڈومیسٹک وائلنس بل کے خلاف ہیں، جو بھی عورت مارچ کے خلاف ہے، آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہیے. یا ٹرو لیکن پاکستان میں بڑی سپورٹ ہے نا ٹی ایل پی کی. پیپل have these wet dreams about Taliban rule. They want them to come back they want them to come to Pakistan. کبھی اس کے نیچے وہ خود رہ نہیں ہے نا، رہ چکے نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. wait till it happens to مجھے them. ٹی ایل پی سے یاد آیا، I was actually in last time میں پاکستان میں تھی، میں کہیں جا رہی تھی، پتہ نہیں راستے میں جو کھمبے نہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر نا ٹی ایل پی دیواروں پہ اتنا زیادہ ٹی ایل پی بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے نا. جسٹ تھنکنگ کہ یار میں اب بھی اتر کے جاؤں اور میں جا کے یہاں پہ لکھوں عورت مارچ یا میں کچھ بھی یہاں پہ میں لکھ ہی نہیں سکتی، اور یہ مزے سے ٹی ایل پی لکھ کے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں. ہوا تھا کچھ پوسٹرز اوور لیپ کیے تھے عورت مارچ کے، اس کے ساتھ وہ تصویریں آئی تھیں عورت مارچ کے پوسٹر اور ٹی ایل پی کے پوسٹر اکٹھے لگے ہوئے تھے. ٹی ایل پی کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل. اچھا یہ کب میں دکھاؤں گا میں عثمان بھائی آپ کو سینڈ کروں گا، وہ دکھانا سر. ابھی مجھے ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں. اچھا میرے پہ تصویریں ہیں. پلیز آپ کی بات سننی تھی. کس کون؟ اچھا کچھ سال پہلے وہ ایک منسٹر تھے جن کا ایک وہ ہوا تھا نا، انہوں نے کوئی ایسا بل پاس کیا تھا، آئی تھنک بلاسفیمی لا کو اینڈ کرنے کے لیے بل پاس کیا تھا. اور اس کے بعد سے ٹی ایل پی کو رائز ملا تھا کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ دس از اگینسٹ اسلام اور ہم تحریک لبیک پاکستان ہے، اور اس کو فائر کر دیا تھا منسٹر کو. اس کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھیں، اس نے کلمہ پڑھ کے کہا میں مسلمان ہوں. اور اس کے بعد پاکستان میں یہ جو ہے بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، عاشق رسول موومنٹ، پتہ نہیں اس میں کوئی عاشقان رسول کی، اور بہت بڑی پبلک سپورٹ تھی تحریک ٹی ایل پی کو. پاکستان کی 95% پاپولیشن واز آن بورڈ ود ٹی ایل پی فار دیٹ ٹو ناٹ ٹو اینڈ دا بلاسفیمی لا. اور وہ آئی تھنک منسٹر ریزائن ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کئی دن جو ہے پارلیمنٹ کو اور اس کو اسلام آباد کو ہائی جیک کیے رکھا، اور سڑکوں پہ انہوں نے بہت زیادہ مارچز کیے اور برننگ کیے، ٹائر برن، اور یہ وہ بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے. اور اس کے بعد وہ ختم ہوا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے اتنی زیادہ سمپتھیز ہیں کہ یو ول بی سرپرائزڈ. اور ونس دے کم اور انہوں نے آدمیوں پہ امپوز کی نا، then they will be really it. Like once they start telling men to have beard, then they will start having problems. کیونکہ عورتوں کو تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان پہ تو برقعے ڈلیں گے، ان کی تو لمٹ ہوگی. لیکن ایک دفعہ آدمیوں پہ آئے گی نا، کیونکہ ان کو ابھی تک کسی نے رول نہیں کیا. افغانستان میں ہے نا آدمیوں کو، I don't know if they are شلوارے قمیضیں پہننا، ٹکنے اوپر رکھے شلوارے. ہاں اب پھول والا ہیئر اسٹائل نہیں بنا سکتے جیسے نوجوان. بالکل. اور آپ پینٹیں نیچے نہیں گرا سکتے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح. آپ ڈائپر آپ کے جس طرح لوز ہوتا ہے، آپ نے پینٹیں نیچے کی ہوتی ہے نا، ویسے آپ نہیں کر سکتے. بالکل. I just feel like Pakistanis deserve TLP. If they want them so bad, they should have them, and then they like taste the medicine themselves and then see what it is. اس کے بعد انہیں کچھ عقل آئے گی، کیونکہ ویسے تو یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے. یہ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عائشہ علی. سو I'm gonna change the screen because I'm not 100% sure. کیونکہ آج کل ٹونیز جو ہیں وہ ہمارے پہ ٹیکس بھی پڑے کر رہے ہیں. So let me add and see. جی عائشہ. Yeah, that's what I thought. But anyway, sorry about that. Is it a troll? Yeah, it was a troll. یہ اکثر ہو رہا ہے کیا عثمان آج کل آپ کے ساتھ؟ Yeah, so especially I mean حارث اور غالب اور میرے ساتھ تو ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپ فرنٹ ہیں ٹونیس کے اوپر، اور پہلے جب وہ ہم رسپونڈ بھی کر رہے تھے، خیر I mean now we don't respond it, it's not worth it. لیکن ہاں ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں.
Yeah, just for that fact, I just want to say science चलाएंगे टुन्नी पे ले जाएंगे. So good luck. Sorry, let's go back. जी I just तो want वो to share जी one of my experience के domestic violence का. One of my patients इधर अमेरिका में पाकिस्तानी couple था. So the woman was admitted in the hospital because I'm ID. So she was admitted with for proctitis, like inflammation of the rectum because of the anal sex, you know. So it's she had inflammation because of that. So when I went to take history from the patient, the husband would not leave her bedside. He would not, because and the patient, he would not let his wife speak what happened to her. And I mean, it's such a red flag. And I requested man to leave his wife so many times, and he would say, no, ask me what you want to ask me, right? You cannot just like ask him to, like, unless you call the security and have him go outside, he would not leave the यहाँ wife's पे तो bedside. कानून है कि आपको अलहदा उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसी हैं, हमें जब राब्ता नहीं हो रहा उस औरत से काफ़ी दिनों से, हम चेक करते हैं कि उसकी मेडिकल अपॉइंटमेंट कब है, तो वहाँ हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को ज़रूरी तौर पे बाहर रहना पड़ता है. तो उस जो 2 मिनट होते हैं ना, हम डॉक्टर को पहले से ईमेल कर देते हैं कि हम भी आएंगे एंड हमें कई सवाल करने उससे, जब वो आपके साथ शामिल होगी, मौजूद होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड को ज़रूर बाहर बैठना पड़ता है. तो वो नहीं है. Then we kind of forced him to leave, and then we found out what happened to her, like he was having anal sex with her. And you know, और वैसे उसने पूरी वो दाढ़ी रखी हुई है and this and that. So I was like, I think ये थोड़ा controversial है Islamic. You are supposed to have anal sex or not, or हाँ, नहीं, मना है. yeah, मना है ना, but there is this verse that नहीं, कहती लेकिन है, कहीं से भी आ जाओ, ये वाली कहती है, हदीस में तो है. yeah. So it's Well, such I a think that means hypocrisy more of these for men. Joe. I think वो जो कहीं से भी आने वाली बात है उसमें वो लिखा हुआ है साफ तौर से कि as long as you come like you enter in the front. I don't think उसमें हाँ, इतना open नहीं more छोड़ा like हुआ. जब भी आप उन पे like कूद जाना चाहो तो वो है, लेकिन it is नहीं लेकिन एक मिनट मैं बताता हूँ. नहीं ये यहूदी थे बेसिकली, अंसार जो थे ना, ये जब वहाँ गए थे तो वो करते थे मिशनरी पोजीशन में, बाकी जो दूसरी पोजीशंस थी वो दूसरे लोग ट्राई करते थे, तो वो करने में शाय करते थे. तो ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी. थोड़ा सा मैं इस वजह से मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है and you can correct. हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त इन्होंने वहां से हिजरत की है मक्का से मदीना में, सो जो मदीना में जो इन सारी औरतें थीं, जब वो सेक्सुअल पोजीशन में आती थीं तो वो डॉगी स्टाइल दे प्रेफर्ड, सो दे वुड टर्न अराउंड, नॉट मिशनरी. जो मक्के वाले थे they were used to of missionary, and then doggy style was very very new thing for them. तो उन्होंने हजरत मोहम्मद से पूछा जाके कि वो इस तरह हो जाती हैं तो क्या ये अलाउड है, और उसके बाद फिर ये जो आप बात करिए ना कि जहाँ मर्जी से आओ as long as you enter in the front. Right. जहाँ से Is बच्चा it पैदा होता है. specifically said in the verse, या ये फिर explanations हैं बंदों के, ये इंसानों जो के? इंसार वाली है वो तो एक्सप्लेनेशन है, वो तो आपको तफसीर से मिलेगी कि जिस वक्त दे हिजरत करके गए थे तो वहां की जो औरतें थी, इन सारी जो वुमेन थी, they did that. So that was a very different thing. What makes me angry is that God, who has made more than 200 billion galaxies, he took his sweet time to, you know, address the sexual positions and all these sexual stuff, but totally forgot to mention about alimony, child support. इतने जो भी औरतों से रिलेटेड या बच्चों से, ये डिवोर्स हो जाए तो बच्चों से रिलेटेड है, वो तो बिल्कुल मेंशन ही नहीं है. I mean, germs, how bacteria, unfair is that, viruses, right? ये चीजें. आप एक चीज और देखें, एक मिनट मेरी बात को सुनने. आप ये देखिए कि आपने ये हेडसेट लगाया हुआ है, मतलब कि हेडफोन लगाया हुआ है, क्योंकि अब किट की आवाज आ रही है. हेलो, हाँ, आपने हेडसेट लगाया हुआ है या क्या लगाया हुआ है? आपकी आवाज जो है ना बहुत स्टैटिक है उसके अंदर. नहीं मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने ब्राउज़र चेंज किया अपना. अब आवाज सही है? It's very staticky, लेकिन go ahead. आपने काफी सब्र का मुजाहरा किया तो बोलें आप, लेकिन स्टैटिक बहुत है. अब बताएं. वो बात ये है कि अब अभी मुझे
کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے تو کیا بات اچھا یہ اس کی پوزیشنز کی مختلف. ہاں اس میں ایک چیز اور بھی ہے, ان کی شریعت میں یا قرآن میں یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلانے کا بریسٹ فیڈنگ کے پیسے لے سکتی ہے اجرت کے طور پر اپنے مرض سے. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا شاید, یا آپ کے لیے نہیں ہے یہ تو نارمل سی بات ہے. تو نہیں مجھے یہاں نہیں پر پتا. مجھے بھی نہیں پتا تھا. نہیں, کیا چیز یہ ہے کہی انہوں نے؟ شریعت میں یہ بریسٹ اسلامی فیڈنگ شریعت کے میں پیسے یہ لے سکتی ہے وہ. ہے اپنے شوہر سے لے سکتی ہیں پیسے بالکل بالکل اپنے خود کے بچے کو برسٹ فیڈ کرنے کے لیے. اپنے بھی بچے کو بریسٹ فیڈ کرنے کے لیے. یہ ہے تو آپ کے ایون پاس بشیر اس کے کوئی ریفرنس؟ ہاں میں دے دیتا ہوں. Is it in Quran? یہ آئی تھنک یہ ہے قرآن میں ہے. میں ایک منٹ مجھے 2 منٹ دیں, میں اس کو دیکھ کے لایا, میں نے رکھا تھا یہ سنبھال کے. آپ بات کنٹینیو کریں, میں دیکھ دیتا ہوں. اوکے میں نے بس وہ ایک لیکن وہ بات تو ایک کرنی تو ٹیمپرری فائنینشیل چیز ہے نا. انڈیپینڈنس. بریسٹ فیڈنگ تو ہاں ٹیمپرری شاید چیز ہے. سپوز دا ہسبینڈ لیوز دا وائف آفٹر 10 years of marriage, اس کے بعد جو ایلیمنی ہے وہ صرف 3 months کے لیے ہے. دیٹس اٹ. اور امریکہ میں if you divorce your wife, you give alimony for half of the duration of the marriage. If marriage is of 12 years, after 12 years, it could be lifelong. You will end up paying her alimony for rest of the life, depends upon case to case, the judge decides. But after 17 years, it is the rule. You must, some states it's 15 years, some states it's 17 years. So 12 years ke baad risky, you may end up paying for rest of her life. But after 15 years, there are some states who will make husband pay alimony for rest of her life. That's how American laws protect women. But in Islam, there is no explanation anywhere. اتنی ڈیپتھ میں جا کے جو پراپرٹی ہے اس کی ڈویژن کی, اتنی ڈیپتھ میں جا کے چاچے کو اتنی ملے گی, بھائی کو اتنی ملے گی, تائے کو اتنی ملے گی, فلانے رشتہ دار کو اتنی ملے گی, اتنی ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلینیشن ہے پراپرٹی کی. لیکن جہاں پہ ویمن کی بات ہے, صرف 3 months تک مین ول پے فار ویمن the alimony, and after that that's it. So 3 month آپ جو بات کر رہی ہیں وہ کیا, وہ عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے عدت وہ کا ٹائم ہے, یا اس کے بعد کوئی ایلیمنی, چائلڈ سپورٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. There is no mention that father will be responsible for children, as if children don't even exist. There are marriages کا ذکر ہے کہ یا نہیں, اور اگر بچہ شادی کے بنا ہو جائے نا, نکاح کے بنا ہو جائے, تو وہ تو اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا, اس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. ہاں دکھائیں عثمان بھائی, آپ کو سینڈ کیا What did you send me? اس پہ واٹس ایپ پہ؟ جی دیکھیں, بلکہ اس سے پہلے بھی اچھا, اور باتیں کریں. دوسرا یہ ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہم کر رہے تھے, اس میں آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ لانڈیز ہوتی تھیں ان کی, اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے, تو لٹرلی ان سے اگر بچے پیدا ہو بھی گئے ہیں, وہ جسے اول کہتے تھے, تو ان کو بھی بیچا جاتا تھا. تو دے ہیڈ نو ریگارڈ جو ان کے بچوں کی مائیں تھیں, بیکاز دے اسٹل ٹریٹڈ دیم. اور وہ جو بیچاری جو لانڈیز تھیں جن کو بیچا جاتا تھا, وہ جو بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی بک جاتے تھے. Like how horrible practice was that? Yeah. لیپ ٹاپ سے تو وہ دکھا رہا ہے. اگر اس میں ایلیمنی اور چائلڈ جو سپورٹ کی کسی کے پاس ہے کوئی ایویڈنس قرآن میں, تو یہ پلیز جو آپ نے مجھے بھیجا ہے, کیا یہ کس میں ہے, قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے؟ یہ قرآن ہے جی. ایک منٹ, اس کی مجھے Just tell me اس کا سورہ نمبر, سورہ and the verse please. مطابق, اور نہ ان کو تکلیف دو نہ ان کو تنگی ڈالو, اگر وہ ہوں حاملہ تو پش کرتے رہو. جس میں طلاق We can Google it. اس کو گوگل بھی کر سکتے نہیں, میں نے قرآن کھولا ہوا ہے, آپ مجھے صرف اس کا پرائیویٹ چیٹ میں نا آپ مجھے لکھتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں, just write down اس کا سورت اور verse number. I'll open it up. اچھا آپ لکھتے ہیں. اینڈ بائی دا وے جسٹ ان دی انٹرسٹ آف فیئرنس, تاکہ ہمارے اوپر اٹیکس نہ پڑیں, اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے نفقہ کا, جو مینٹیننس ہوتا ہے جب آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے. تو جو جتنی دیر تک آپ سیپریٹ ہو چکی تھیں اپنے ہسبینڈ سے, یا جو بھی اس ہر مہینے کے لیے آپ کو پیمنٹس ملتی ہیں,
this is nowhere near جو western societies نے طے رکھا ہے کہ ایک بیوی ایک ڈیورس بیوی کے لیے, لیکن I'm just saying کہ اسلام میں نفقہ کا ہے ایک کانسیپٹ. نان نفقہ جو نوریہ ڈیوریشن پتہ ہے کتنی ڈیوریشن ہے؟ اور مجھے صرف اپنے پرسنل سچویشن کے بارے میں, لیکن میں نے اس I کے see. بارے میں کبھی ڈیپ ڈائیو نہیں کیا. نہیں, I think نفقہ صرف 3 months کے لیے I think unless she is pregnant. I میری believe. سچویشن I'm میں not تھا sure though. کہ جتنے مہینے میں اس کے بغیر رہی تھی, لیکن تب تک طلاق نہیں ملا مجھے, تو I see. جتنے مہینے وہ تھے تو اس سارے, لیکن اتنے لائک جو یہ وجوہات دیتے ہیں ان کے آخری جو کورٹ کی ججمنٹ ہے, نفقہ کس لیے ہوتا ہے, لائک ناٹ کہ جو آپ کی ایموشنل یا مینٹل ویل بینگ یا آپ کی ٹراما سے گزری ہیں یا آپ ڈومیسٹک تھی یا جو بھی, اٹس جسٹ آپ کے میک اپ کے لیے اتنے درہمز, آپ کی شاپنگ کے لیے اتنے درہمز, نئے جوتے کے لیے اتنے, جیسے پتہ نہیں کون سے پچھلے زمانے میں ہے, بالکل جیسے ان زمانوں میں ہوتا ہوگا نا کہ ایک لپسٹک کے لیے 1 مہینے آپ کو اتنے درہمز چاہیے ہوں گے. Really? ہاں, یہ آخری یہ جج, یہ ایک دبئی کا جج نے یہ لکھ کے یہ اسٹمپ کیا اس پہ کہ اب یہ طلاق ہو چکی ہے, یہ ہے نفقہ. اور نفقہ کے اندر تھا کہ میک اپ, تھوڑا سا کھانا, جوتے, عید کی وہ But جو once you're divorced, you don't get anything, right? if you have children تو پھر you do, لیکن if you don't پھر نہیں. آپ جیسے میں نے کہا, میں نے وہ جو حق مہر تھا وہ آپ واپس دیتے ہیں تقریباً, آپ فورگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, تب بھی تو طلاق آپ کو لائک منظور ہو سکتا ہے. Oh, I see. So یہاں امریکہ میں فائنینشیل ریمیڈی صرف اور صرف وہ جو نفقہ ہے نا, چاہے جو بھی ہے, وہ آپ کی فائنینشیل ریمیڈی صرف وہی چیز ہے, اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے and I think she's from India and she wants to speak about women rights. Let's see if that is the right one. real person. جی شوانی, welcome to the stream. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ پہ ہے. چلیں, سوری. میں چاہتا نہیں کہ میں کسی کو مس کروں, اور خاص کر اگر وہ کوئی لڑکی ہیں اور وہ جوائن ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اس ڈومیسٹک وائلنس پہ, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ جتنی عورتیں آئیں اور بولیں آ کے. جی, Can I ask a question to Nuriyah? 65-6 کھولیں. 65-6 جی جی, اچھا جی. یہ وہی والی ہے نوریہ جو میں نے سینڈ کی ہے بھائی کو, میں نے کی ہے ابھی, یہ وہی تو ہے. ہاں, یہ وہی والی ہے, وہ ہونی تو وہی چاہیے. 65-6 الطلاق, میرا الطلاق ہوگی. ہاں, تو میں نے کہا اس میں طلاق کے معاملے کا ذکر ہے. ایک بقرہ کی 223 بھی ہے, 233. اچھا جی, 65-6 بات کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نظر آ رہا ہے یعنی آپ لوگوں کو, بس میں پڑھ دیتا ہوں. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسے کچھ بھی جگہ. یہی ہے؟ ہاں جی, یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. وہ دکھا رہے ہیں آپ, پڑھیں نا آپ اس کو اسی کو پڑھ دیں, کوئی بات نہیں. جی, ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسے کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ, اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ بامی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. اس مدت تک. اچھا, وہ جو میں نے آپ کو سینڈ کیا, why is it so vague? Like, why it is left to men to decide? Why God is not giving an order when he's giving orders, so many other orders, like for, why is God so focused on
بریسٹ فیڈنگ. Breastfeeding, اتنے لوگ yes. بچے مر رہے ہیں وہاں پہ. محمد کے ٹائم پہ شاید پروبیبلی دنیا میں کہیں پہ بچے مر رہے ہوں گے بھوک سے, پر خدا کو عورت کے بریسٹ فیڈنگ میں اتنا انٹرسٹ کیوں تھا؟ To be very honest, وہ four horsemen ہے نا, جس میں سیم ہیرس کا, ڈینیل ڈینیٹ کا, اور کرسٹوفر ہچنس کا, اور یہ ڈاکنز کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ God is obsessively talking about breastfeeding. Like اس میں جس عورت نے آپ کو breast feed کروایا ہو اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس لائک breast feeding کا اتنا ذکر ہے کیونکہ میرا خیال ہے عربز میں بڑی کامن تھی اس وقت breast feeding. Why is it even an issue? لائک ایک تو کہ یہ بریسٹ کتنا فیڈ ویگ, کرا دو اس کو, بندے کو, سوری بریسٹ فیڈ کرا دو تو وہ آپ کا وہ بن جاتا ہے, محرم بن جائے گا. لیکن مطلب بات صرف یہ ہے کہ why is it kept so vague and why is it left to men to decide? What if he's an abuser? Why would he pay the women? And then whom she goes to? اگر یہ ڈیسیجن ہوتا, لائک جب آپ کی شادی ٹوٹ رہی ہوتی ہے, آپ کا ریلیشن شپ تو ایسا ہوتا ہی نہیں, you're on talking terms. So اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بچہ کو پیدا ہونے دو اور پھر آگے جا کے یہ معاملات نمٹاؤ. بھائی وہ اپنے ٹراما سے گزر رہے ہیں, تم اللہ کو بھی الگ ہی لوچ چلنے کا شوق تھا بیچ میں آ کے. اور بھائی دو لوگوں کا میٹر ہوگا, ان کو سنبھالنے تھے, تو بیچ میں آ گیا بھائی. لیکن نہیں, کمانڈ آ گیا. یعنی کہ یہ ٹوٹلی اگر دیکھیں بات سنیں, یہ چیز ہوتی ہے جہاں پر ہمارا, اس لیے میں عثمان بھائی اور یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں ایکس مسلم ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو الگ طرح کی ریشنلٹی چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ یا بندی پی ایچ ڈی ہو, کوئی بہت پڑھا لکھا ہو, اکیڈمک طور پہ کچھ بھی ہو, وہ اس اینگل سے کبھی بھی نہیں سوچے گا. وہ جائے گا پالیٹکس اینگل کے ساتھ, جس سے گاندھی جاتے ہیں یا پڑھائی لوگ جاتے ہیں, جن سے جاتے ہیں وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے. میں نے بھی ساری چاٹی ہیں ٹو بی آنیسٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ورڈ میں بتا دیتا ہوں, صرف اور صرف 9 اور 19 کا فرق ہے ان کی پوری کتابوں میں. یہ میں نے ایک ٹرم میں بات کی, شاید آپ سمجھ جائیں. 9 اور 19 کا فرق ہے بس, اور کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ مجھے آپ نے یہ بات اچھی کی ہے کہ ہم انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ایک دوسرے کے, اللہ تعالیٰ کو بیچ میں گھسنے, ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بات پہ چلتے جائیں. جو میں بات کرنے لگا تھا نا بریسٹ فیڈنگ کے لحاظ سے, میں اور لحاظ سے آ رہا تھا کہ آپ عورتیں ایسے بیٹھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اچھا ارن بھی کر رہی ہیں, کما بھی رہی ہیں, ایسے اگر کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے تو عورت خود نہیں کیا بچے کو پال سکتی؟ سوچنے والی بات ہے. مطلب وہی کیوں اجرت دے بھائی؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کو اچھا لگے گا؟ women are seen as اور men's property نا, اس لیے. اور جیسے sadly ایک بات, سوری یہ بہت ضروری کہنا ہے کہ شریعہ کے مطابق ایک عورت کو کبھی کستری اپنے بچوں کے لیے نہیں ملتی. بائی ڈیفالٹ جب بیٹا یا بیٹی 9 سال کی ہوگی, وہ امیڈیٹلی اپنے باپ کی کستری میں ٹرانسفر ہو جائے گی کسی بھی شریعہ کورٹ کے مطابق. تو یہاں پہ پاکستان میں بھی جاتا ہے, یہاں پہ even in پاکستان, یہاں پہ اگر ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنا ہے, ان کو کورٹ پہ اپلیکیشن ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ ایک عورت کا حق ہے پہلے. لیکن شریعہ ملکوں میں یہ کبھی نہیں ہوگا. they keep the child until they're 7 years تک ماں بچے کو رکھتی ہے, and then they go automatically in Pakistan they go to father. لیکن وہ ٹائم جس میں ماں نے پالنا ہوتا ہے نا, ماں کی ضرورت ہوتی ہے, so selfish کہ اس وقت ماں کو دے دیتے ہیں, and then they just rip them away from mother and then give it to father. تاکہ باپ کا نام آئے and وہ باپ کی lineage لے, لیکن ماں نے وہ obviously لیکن it has to be the father's lineage. And in Western countries they are given equal 50% custody. They are not like ہمیشہ شروعات سے عورت کے پاس رہتے ہیں بچے, ہمیشہ. کورٹس کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایک ماں کو بچے سے جدا کریں, کبھی نہیں. انفیکٹ یہاں پہ حق ہے کہ اگر باپ کو ملنا ہے تو وہ لٹرلی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, بچے ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں in the first case scenario. نوریہ میں آپ کو کاٹ دوں, یہ بات بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پاکستان میں اگر ایسا کیس ہو جاتا ہے تو ڈیورس کے بعد آپ کو تو ایک بیسٹ میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائیورس بھی ہو گئی ہے تو آپ کا اپنے ایکس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن پھر بھی رہ جاتا ہے سماؤ, کہ چلو وہ بچوں کو ملنے بھی آ رہا ہے, کچھ کریں تو بچے اگر آپ کے ہیں یا کچھ بھی ہے, اور آپ آگے بھی چلو ججمنٹل. یہ
پیٹریارکی ہے بیسیکلی اس میں مذہب ٹھیک ہے, مذہب تو روٹ وہ تو مدر آف آل ایول ہو گیا نا. اب جو پیٹریارکی کے ٹوسٹ آ رہے ہیں جو سب کانٹیننٹ کلچر کے ہیں وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ اگر تو ڈائیورس ہوتی ہے دو خاندانوں, اچھا وہ دو لوگوں کی ڈائیورس نہیں ہوتی یہاں پر ہمارے یہاں, آپ کیونکہ سارے دیسی پنجابی ہیں سارے, آئی تھنک یہی ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ اس سے نہیں ملے گا, وہ اس سے نہیں ملے گا. اگر اس کا زیادہ تر پھر جب انسیسٹ میرجز ہوئی ہوتی ہیں پاکستان میں, کزن میرجز ان شارٹ, تو اس میں یہی ہوتا ہے پورا خاندان ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ اگلی جنریشن جا کے بچے آپس میں ملنا شروع ہو تو ہوں وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ لوگ نہیں ملتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل بھئی اگر بچہ بھی ہے تو اس کی کسٹڈی ہے ہی نہیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس جانا, ان سے بات کرنا ویسے ہی مایوس سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بھی آپ دیکھیں بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ دیکھیں مس مدیہ جو آپ اسٹارٹ میں بات کر رہی تھی نا, میں بات کو وہاں سے لے کے آؤں. عثمان بھائی وہ ذرا لنک کھول لیں, وہ نکاح نامے والا, اب فلو چل رہا ہے نیٹ کا, میں بات کر لیتا ہوں. وہ اگر اسکرین شیئر کر دیں تو اچھا ہو جائے گا. اور بشیر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اپنے مائک کے بارے میں کچھ بھی, کیونکہ ابھی بھی کرکر آ رہی ہے Yeah, تھوڑی it's سی. like اگر really annoying. آپ کی جو static ہے نا وہ آپ کی بات صحیح طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی. It would be really great if he types all this because he does have great Yeah, points, but yeah, he has a lot of great points to add. خاص کر ان کے پاس جو law کے جو تھے نا, وہ جو آپ نے laws کو کیا تھا, تو he has information of وہ جو articles ہیں وہ کون سے ہیں. So that would be helpful. اچھا یہ شوانی جو ہے, she's saying کہ اب وہ she's ready, so I'm going to try one last time. جی شوانی آپ بولیں. کیا اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں چلیں, I tried a couple of times, I can't keep on doing it. اچھا مجھ جی پہ ابھی تک یہ بات کلیئر ہوئی نہیں ہے کہ ایلیمنی جو ہے وہ تو اس وقت تک ہے once she's pregnant then they can decide on their own, right? یہ چھوڑ دیا like loophole, like it left open for basically آدمی کی مرضی پہ چھوڑ دیا, he can decide what he wants to do. اور چائلڈ سپورٹ کا کیا ہے؟ is there any clear statement from Quran کہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا کالج کا یا his whole I life, have who's going to never take care? I have never seen, I mean, maybe Nuriyah could add something, but I have never read any verse جس کے Anything اندر about کوئی, child. no, I have never. میں نے تو سیکس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز میں قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے, وائفس کے بارے میں, لانڈی, لائک آل ادر جو مین کو انٹرسٹ کرتی ہیں, لیکن جو اصل باتیں ہیں ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوا. نہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ میں نے قرآن سے کبھی سیدھا نہیں دیکھا کہ لائک ایلومنی وغیرہ کے بارے میں کچھ ہے, لیکن جیسے لیوڈ ایکسپیرئنس جو میرا شریعہ کے مطابق تھا تو ان میں ہے پروویژنس. فرض کریں اگر میرے بچے ہوتے اس کے ساتھ تو پھر obviously انہوں نے کچھ لائک انتظام کرنا تھا. اگین جیسے اب اس لیے میں وہ پوائنٹ اٹھا رہی تھی کسٹڈی کا, کیونکہ صرف وہ انتظام انہوں نے اٹھانا تھا جب تک وہ 7 8 9 پتہ نہیں, ہر ملک میں تھوڑا فرق ہے. لیکن جب بھی ان کو لگتا ہے کہ اب بیٹا یا بیٹی اب باپ کے وہ obviously she doesn't need to be breastfed anymore or he doesn't need to be breastfed anymore. Obviously جو جیسے آپ نے کہا جو سارے جو مہینے محنت کے جو سال ہیں نا وہ گزر گئے ہیں, اینڈ اب ان کو زیادہ تر انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے کہ ان کے جو ددیال کے خاندان ہے ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا وہ ہے, تو پھر obviously بچہ آپ سے چھین لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نفقہ, اور اگر بچہ ہو تو تھوڑا سا اس میں ہے پروویژنس, لیکن I mean بیسکلی عورت کو ایز اے لائک نینی یوز کر کے and then they discard her, they just like, بالکل and بالکل children are used for, basically children are man's property that are living with their mother for some time and then they are taken care of, and once that job is done conveniently they are removed from the mother. So how selfish is that? لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عثمان بھائی جیسے آپ نے کہا تھا کہ باہر امریکہ میں بھی آپ نے بات کی کہ آپ کی جب when you had a baby وہ بھی ان کے مدر کے نام سے ان کی پہچان تھی, رائٹ؟ تو how does that change to
ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بچے جو ہے وہ اپنی ماں کے نام سے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں ہاسپٹل میں, تو وہ پھر کیسے چینج ہو جاتا ہے کہ باپ کا نام لگنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ میں؟ ادھر امریکہ میں تو باپ کا نام نہیں لگتا. یہاں تو برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے مین جو ہے وہ تو ماں کا نام ہوتا ہے امریکہ کے اندر. سو دے آر نون بائی لائک بائی دیئر مدر. باپ کا ایک خانہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک آپشنل قسم کا ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ اس پہ آپ ڈالیں کچھ یا نہ ڈالیں, اٹس ناٹ امپورٹنٹ, لیکن ماں کا نام ضرور اس کے اندر لیکن ہوتا ہے. وہ لاسٹ نیم تو ڈلتا ہے نا, یہ نہیں ڈلتا؟ وہ فیملی نیم ہوتا ہے, بٹ آل لیگل ڈاکیومنٹس لائک پاسپورٹ کی اپلیکیشن میں مدرز لاسٹ نیم, آپ ایون بینک ٹو کے لیے اپلائی فار اپلائی کریں سوشل سیکورٹی. mother's last name, driver's license, mother's last name. So mother is given a lot of, That's ایون what آپ کا جو that's what مین پاسورڈ ادھر جو ہوتا ہے وہ mother's maiden name ہوتا ہے. That's what maiden I'm name. Yep. saying. And یہ assumption ہوتی ہے کہ بچے ہمیشہ ماں کے ساتھ رہیں گے. اگر باپ کو ان سے ملنا بھی ہے, ان کو کورٹ کے تھرو اپلیکیشن ڈالنا پڑتا ہے. وہ اٹس ناٹ وہ باپ ہیں, ان کو فلی اجازت ہے کہ وہ ملیں. خاص طور پہ اگر ڈومیسٹک کوئی ابیوز کے رپورٹس آ چکے ہیں پولیس میں یا کچھ بھی, یا سوشل سروسز وغیرہ انوالوڈ ہیں, تو باپ کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کورٹ کے آرڈرز نہ ہوں اور پھر چائلڈ ارینجمنٹ آرڈرز ہو کہ آپ پبلک جگہ میں ملیں, آپ ڈراپ آف پک اپ اس طرح ہوگا, ایک تھرڈ پارٹی بھی شامل ہوگی تاکہ ماں باپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ. I think in America, it's case to case basis, and they see what's in best interest of children. If father has a higher social status and he's the one who's taking care of everything and he's more responsible among the two, then they go by that. But the custody is shared between both parents, 50-50. It's nobody Automatically? has like the whole. Presume? Yep, shared Wow. custody. There is Wow. no if and buts unless mother is an alcoholic, an IV drug abuser, or father is an alcoholic. Only Yep. in those extreme cases, Or and she you have has to prove it to the court. mental issues, and Mental if a issues. You have husband to could prove prove it to that the she court cannot. اگر that وہ one of them domestic is. violence کی شکار ہو تو پھر presumed thing is with the mother, right? You have to prove it to the court. Otherwise, Yep. they say it's he said, she said. Court doesn't get into, because Florida, like all the states in America, are mostly a no fault state. They don't care what was the reason for your divorce. They don't care. They only in extreme circumstances when there was like proven abuse, like domestic violence, they think کیونکہ it's اگر mother, domestic it's violence ہو parents. چکا ہے کوئی no fault divorce تو لے گا ہی نہیں نا. But if children were not harmed, they don't take it as a reason for the father not to see their children. اچھا, If یہاں children پہ were never اتنا harmed. یہاں پہ اتنا قانون پروگریس ہو چکا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے ایک ٹریننگ پہ میں شامل تھی کہ اب قانون کے مطابق اگر آپ کے بچے نے ایک ڈومیسٹک وائلنس کا حادثہ بھی, کچھ ایموشنل ابیوز بھی سنا ہو یا مار پیٹ کی آوازیں بھی سنی ہو, کچھ بھی, وہ بھی اب وکٹمز مانے جاتے ہیں ان اون رائٹ. تو ان کے ساتھ وہی ایموشنل سپورٹ, سیف گارڈنگ, سب کچھ دیا جاتا ہے جو عورتوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن پہلے they were not considered victims, they were just, اب ان کی سائیکالوجی پہ لوگ اتنا دھیان دے رہے ہیں کہ اگر ایک بچے نے گھر پہ ڈومیسٹک وائلنس وٹنس کیا ہو, آپ دیکھنا کہ ان کے اسکول پہ کیا افیکٹس ہوں گے, ان کے جو دوست ہیں, ریلیشن شپس ہیں, ان پہ کیا اثر ہوگا, ان کے جو انٹریکشنز ہوں ان کے کانفیڈنس پہ, ہر چیز پہ. تو وہ بھی اتنے ہی شکار ہیں جتنی وہ عورت ہے. Yeah, I'm not sure, but I think it's a no fault. The divorce کے معاملے میں وہ لوگ نہیں consider کرتے unless children were harmed in some way. Then they consider about custody. آپ کا کیا خیال ہے عثمان؟ میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی بات کر رہی ہوں. نو فالٹ ڈیورس تو obviously الگ معاملہ ہے, وہ تو no contestant, there's no nothing being contested نا, تو وہ تو obviously they don't investigate this. لیکن اگر ایک عورت نے کہا ہے کہ میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوں, تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں جب تک باپ کورٹ کے تھرو نہیں جاتا. وہ ہے لائک ایک بیسک. That's good. ادھر وہی جیسے ڈاکٹر مدیہ نے ابھی کہا ہے کہ the husband has to prove that وہ جو domestic violence ہے it I mean didn't occur. تو مطلب کہ court will not just take a word for it, کیونکہ پھر وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا تھا تو ماں نے کتنی دفعہ جو ہے وہ
911 call kiya, so if they can go and backtrack all those events, then जो नूरिया बात कर रही हैं, that will come to play. लेकिन अगर उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है और जैसे बेचारी औरतें होती हैं शादी के अंदर, I mean रिगार्डलेस कि वो मुसलमान है या वो नॉन मुस्लिम है, अमेरिकन हैं, बहुत सी होती हैं वो शादी को ना टूटने की वजह से दे डोंट कॉल 911, क्योंकि अमेरिका में कॉलिंग 911 मींस रिगार्डलेस क्या हुआ है, हस्बैंड हैज टू Hello. लीव द हाउस. तो हस्बैंड जो है वो घर में नहीं रहेगा, वो जो अगर पुलिस वाले आएंगे और अगर औरत ने कॉल किया तो हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और मेल पार्टनर हैज टू लीव द हाउस, चाहे घर जो है वो आपके नाम पे है, चाहे जो भी 24 hours के लिए. so depending on, right, depending on कि अगर सिर्फ बात गाली गलोच तक है तो yeah, there's 24 hours, right? लेकिन अगर वो थोड़ा सा physical alterations हो चुकी हैं तो then it's not 24 hours, then both the parties have to appear in front of judge and then the judge will decide the outcome. लेकिन वो आप आपस में फिर नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आपके वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो आपको चार्ज लग जाता है and then you have to go and prove उस पे. लेकिन उसकी मोस्टली जो आउटकम होती हैं वो सुलहनामा ही होता है and both the party they drop the charges if they want to go back, so they can do that. पर ये जो उस्मान ये चीज़ हम इस पे टच अगर कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है जो भी मैं जितनी भी औरतें हैं जिनसे मैं बात करती हूँ वो स्पेशली इतनी डरी हुई होती हैं जब वो पुलिस इन्वॉल्व हो जाते हैं या उन्होंने क्राइम रेफरेंस नंबर उनके लाइक हाथ आ जाता है या उनमें उनको कोर्ट में ये नंबर्स पेश करने होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पहली बात जो मैंने पुलिस को भी बुलाई है ना तो ये मेरी इज्जत पे वो है, लाइक नेबर्स देख रहे हैं, मोहल्ला देख रहा है, ये क्या शोर शराबा हो रहा है मेरे घर पे. ठीक है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है लेकिन ये शायद वो ज़्यादा गुस्से में थे, शायद मैंने भी उसको थोड़ा सा तंग किया था, एंड शायद या मुझे वो बर्तन वहाँ पे नहीं रखना चाहिए था उस दिन, वो बहुत थका हुआ आया था. वो अपने अंदर इतना रैशनलाइज करते हैं अपनी जो भी ब्रूजेस हैं उस वक्त या जो भी फ्लैशिंग लाइट्स हैं पुलिस के, या खास तौर पे पुलिस उनके इतने पर्सनल सवालात करते हैं उस वक्त. ऑब्वियसली उनका फर्ज है, उनको करना पड़ता है, लेकिन एक औरत को लगता है लाइक बहुत शुरू से कि आप जो मेरे इतने इंट्रूसिव पर्सनल सवाल कर रहे हैं मेरी शादी के बारे में, ये ऑलरेडी मेरी बेइज्जती है इसमें कि आप कौन है जो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर, मेरे बेडरूम के अंदर मेरे क्या क्या हो रहा है. तो मैंने लिटरली इतनी औरतों को सुना है फोन पे जो कह रहे हैं प्लीज उनको कुछ नहीं होगा ना, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा ना. एंड आई एम जस्ट सेइंग नहीं आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन अगर हमें किसी को नोटिफाई करना है तो हम करेंगे, लेकिन आप नहीं सोच रहे कि इसमें आपकी बेइज्जती है. उनको इतना डर है कि ओ मोहल्ले वाले ने मुझे देखा है या मैंने अपने शौहर को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो भी है ना कि मैंने अपना घर को खुद तोड़ा है क्योंकि मैं अपने लिए खरी हो रही थी. तो कौन सी एथनिसिटी को आप डील करती हैं, साउथ एशियन या एवरीबॉडी? लेकिन जो केसेस हम लेते हैं वो साउथ एशियन और ब्लैक वुमेन होते हैं सिर्फ. I see. So even in black women they are afraid of people, like लोग क्या कहेंगे, उसमें भी उनके भी मैंने ज्यादा देखा है सिख, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में ज्यादातर. पंजाबीज जो होती है ना वो बहुत डरे हुए रहते हैं, वो अपने माँ बाप को वो कॉल नहीं करना चाहते हैं इंडिया में कि मेरी शादी टूट गई है, मैं रेफ्यूज में रह रही हूँ, ये वो कॉल करना ही नहीं चाहते. वो लिटरली हमारे ऑफिस तक आते हैं और फिर भी कहते हैं कि वो नहीं, मैं चली जाऊँ वापस, हालांकि वो गालियां देख के शीशे को तोड़ रहा है बाहर. अब वो कहती हूँ कि मैं सिर्फ मैं संभाल सकती हूँ उसको, सिर्फ मैं काम डाउन कर सकती हूँ उसको. It's just क्योंकि जो कॉलें आ रही है इंडिया से, जो कॉलें आ रही है, एंड ये पीछे भी धमकियां आती हैं कि अगर हम यहाँ पे, ओ माय गॉड ये मैंने कितनी दफा सुना है कि आप क्योंकि हम यूके में हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होती है ना अभी, अगर अफगानिस्तान में होती है ना अभी, अगर आप हमारे गांव में होती है ना अभी, आपको काट के अभी पीसेस में आपको फेंक दिया होगा. हाँ. मुझे कॉलें आती है कि मैं वापस जा नहीं सकती क्योंकि मुझे मार देंगे. मेरे हस्बैंड मजाक नहीं कर रहे, उनके वहां पे गांव में कोई देखने वाला है नहीं, माफिया की तरह फिरते हैं, उनके दोस्त मुझे मारने के लिए तैयार हैं. अगर मैं ये बच्चा पैदा करूं मुझे मार देंगे जान से. अगर मैं नहीं पैदा करूं. Trauma bonding when you're so connected to your abuser. So ये ऐसे बहुत मुश्किल से छूटता है, just like when women are in abusive relationship
they are so emotionally attached to their abuser that they feel very hard to. ये जो सारा का जो केस है उसमें भी यही था ना कि he was the father is saying, जो लड़के का बाप है जिसने उसे कत्ल किया, वो कह रहा था मैंने इसे वार्न किया था, they were class fellows, and she said she knew how, I mean, I don't know if he's victim blaming, but what he's saying that she knew how messed up he was, but she said I will fix him. So कुछ औरतों में ये भी एक होती है कि I can fix him, I am the only one who can take care of him. Savior complex कहते हैं, हाँ. Yeah, savior लेकिन complex. कुछ Nuriyah, I कुछ just want to औरतों say, में I just want to appreciate you for what you do. बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं. Yeah. I'm sure Thank इतना you. end कल पे सुबह at the end of का सामना करना पड़ता है. हाँ, I think at the end of the day it must बड़ा exhausting होता होगा आपके लिए. लेकिन just kudos to you. Thank you for doing. Must be very disappointing at times when you're trying to save women. You can clearly see it, but they go back to their abusers. So it must be very disappointing at that उसमें time. 2 गुना खुशी होती है जब वो आखिरी दफा के लिए जाते हैं ना, फिर मैं उनको 1 हफ्ते बाद 2 दिन के बाद कॉल करती रहती हूँ just to check, क्योंकि कि आप वापस नहीं गए, and वो like आहिस्ता like आज मैं एक वॉक के लिए गई हूँ, like कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था, मैंने पहली दफा कि एक 40 साल की औरत बेचारी जिंदगी भर वो एक जैसे अपने घर में नौकर की तरह रही, उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी चुना कि मैं आज क्या खाऊंगी, जो भी वो कहते थे मैं जबरदस्ती बनाती थी उनके लिए, एंड वो ही खाती थी, वो मुझे जो भी बचा होता था मैं वो जमीन पे खाती थी, वो उनकी बेटी थी बेचारी, एंड वो मुझे फोन पे कह रही है कि मैंने आज सैंडविच अपने खुद का चुना है, एंड लाइक ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई एम लाइक हम हर दिन मैं लिटरली सुबह उठ के आई एम लाइक आज क्या खाऊंगी मैं, नाश्ते में उसमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इस औरत ने कभी जिंदगी में अपने खुद की वो एजेंसी से किसी चीज को अपने मुंह में नहीं डाला. लाइक व्हाट, माय माइंड वाज ब्लोन. Yeah. So a lot of South Asian women have not, क्योंकि जैसे ही आपकी education complete होती है, you get married. जैसे ही you get married, you have children. So you have not seen the freedom. Other people are making choices for you, right? तो बहुत सारी South Asian women जब उनकी divorce होती है, they for the first time in their life they experience that freedom, that they are doing things for themselves. और मेरे अराउंड मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी डिवोर्सेस हुई हैं, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से निकली हैं, एंड नाउ दे फील लाइक ओ माय गॉड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि वेस्ट में तो लड़कियां लेट शादी करती हैं ना, वंस दे गेट मैरिड तो वो सबैटिकल के लिए चले जाती हैं इधर उधर, they take a break, they go abroad, a lot of people travel. तो मदीहा हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि आप, मुझे लिटरली ये कहा गया था कि अगर आप 25 से ऊपर हो जाएंगी ना, आप एक एक्सपायर्ड दूध का डब्बा हो जाएंगी शेल्फ पे. बिल्कुल, ये मैंने भी सुना हुआ है. एक्सपायर्ड दूध का डब्बा, नूडल्स का डब्बा, इस तरह करके भी कुछ है. बासी नूडल्स, आई डोंट नो. It's just So sad. I think लड़कियों को empower करना चाहिए. जैसे हम बकरा मंडी के हिस्सा हैं. डालना चाहिए कि उस्मान भाई, आप जो बात करते हैं ना 30-32 साल की उम्र में, इसको ज्यादा कहा करें. मैं तो I've been saying it to everyone. I mean, जितनी लड़कियां मेरे आसपास हैं, और ऊपर trust me, I mean, I agree, और ऊपर करें ना थोड़ा. First stream में that's I said that should be the minimum. I mean, Yeah, if it's अच्छा, 35, 36, that's even better. And he said it's his own opinion. This should be the law. Nobody should be because human brain is not fully developed until the age of 25. Thank So you. how can Yeah. you? What about guys? What about guys? Everybody. 46. Oh, come on. उनका तो होता ही नहीं है. अगर लड़कियों का 25 पे हो रहा है तो लड़कों का जो है वो 30-32 पे होगा. No, but your brain is not Haris told me the other day कि क्या है number. Haris से पूछना. He knows exactly मर्द का कब होता है, but it's औरत के. Haris, No, it's for everybody. if you are there, could you come and let us know? Human Because brain is not. I truly believe कि जो लड़कियां जो हैं वो चाहे आप सोसाइटी नॉर्म्स कह लें जो भी है, they mature before men, और उनके अंदर जो एक लॉजिकल डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो मर्दों से बहुत पहले आता है, खासकर लाइक बीइंग लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है, they get the responsibility part way before earlier than male.
اور ایک یہ بھی تو ہے نا, یہ جو biological clock is ticking for women, so that is also a very like limiting factor. Like جو پاکستانی society میں, don't get me wrong, I'm not saying کہ women have a like this kind of restriction, لیکن پاکستانی society میں once they cross 30 they're not considered as suitable for reproduction. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر پہلا بچہ ہوگا 31 کا, پھر دوسرا تیسرا, people see them as بچہ پیدا کرنے کی مشین, they are not considered as humans. So یہ ایک limiting factor ہے پاکستانی society میں, but you are supposed to come out of it. You can just freeze your eggs and just get out. You can, there are so many things if you really want to have children. لیکن اب تو میں ہے شروع ہو جاتا 30 کے بعد نا. لائک بیکاز میں تو پاکستان سے آئی ہیو اسپینڈ ویری گڈ ٹائم, لائک اے لانگ ٹائم ان پاکستان, اور میری فیملی بھی اسی طرح کی. لائک وہ جو ہے والا فیکٹر ہے نا, ہے 30 سال کی, اب تو لیٹ ہو گیا, تو یہ بہت زیادہ. اینڈ یہ جو 35 کا جو myth ہے نا کہ 35 کے بعد آپ literally conceive ہی نہیں کر پاؤ گی, یہ بھی اب dispel ہو چکا ہے. exactly. لیکن ہماری سوسائٹی میں انہوں نے, I mean میرے خود کی جو دوست ہیں پاکستانی دوست, is no fault of their own, کیونکہ وہ پاکستانی ہیں and they are men, وہ naturally they're concerned for me and they're like اچھا اب آپ 30 سال کی ہو گئی ہو, آپ کو بچے نہیں چاہیے. and I'm like آپ بھی really like like آپ میگن مارکل کو دیکھیں آپ ایک نیوز آرٹیکل میں نے شیئر کی تھی کہ مہینے پہلے ایک 70-year-old عورت نے she had a baby and I'm like آپ لوگ that's also very extreme. لیکن یہ جو 35 کا جو کٹ آف ڈیٹ پتہ نہیں پاکستانی سوسائٹی نے یہ like اس بات کو لے کے کہ 20 اگر آپ کی طلاق بھی ہو جائے آپ کو شادی پھر سے دوبارہ کرنی ہوگی, کیونکہ 30 سال کے بعد آپ کو کوئی ودوا ہو کے بھی کوئی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ that's not true. اور سائنس اور میڈیسن کتنے آگے بڑھ چکی ہے. IVF کو آپ دیکھ لیں, ایگ فریزنگ کو دیکھ لیں, like it's just آپ کو اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی جلدی پریگننٹ ہو سکتے ہیں. جو 3D 4D 5 اسکینز جو آنے والے ہیں, 5D اسکینز, اس میں اتنا کچھ پتہ I know a very good amount of people who are young and who are anti-natalists. They don't want to have children at all. So like the thinking is really changing. I think it will come within like 5-10 years. And why we don't, مجھے سمجھ نہیں آتی ہم اڈاپشن کی بات کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو بوڑھی ہو رہی ہے. There that can be adopted, if you really But die. IW, the problem in Islamic societies, adoption is not allowed. محرم اور نامحرم والی بات آ جاتی Really? ہے. Oh, I see. Islam doesn't allow adoption. اسی لیے تو اللہ میاں نے adoption کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا دنیا سے. So that's why محمد صاحب married اپنی daughter in law, تاکہ انہوں نے کہنا تھا کہ جو adoption جو ہے وہ آپ adopt کر بھی لو تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. نہیں, but hypocrisy نہیں آتی کہ you are supposed to marry طلاق یافتہ عورتیں. Don't they have children? Don't they become their adopted children? They're not biological. So how does that, how do you reconcile with that? Yeah, that's a good point, Madiha. That's actually that's a great point. But I think like وہ جو اللہ میاں جب clause لکھ رہے تھے قرآن میں, یہ will کے اوپر نہیں جاتے ہیں. جی, so پاکستان کے اندر بھی اگر آپ جو موسٹلی آپ دیکھیں تو you won't see adoption, کیونکہ اسی کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے adoption is not like really like a طریقہ جو ہے وہ, and which is very sad. لیکن میری ایکچولی خالہ جو ہیں وہ پاکستان میں she couldn't have a baby. وہ ویسے لوئر ہیں سپریم کورٹ کی, اور she was busy in career, اور شادی وادی لیٹ ویٹ ہوئی. اینڈ دین ہماری فیملی کے اندر ویسے بھی لڑکیوں کو جو ہے وہ پش نہیں کیا جاتا کہ جلدی شادی کرو. دین شی اینڈڈ اپ اڈاپٹنگ اے چائلڈ, اور ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کے جو شوہر ہیں ان کی فیملی واز سیئنگ the same thing کہ اس سے پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا بلڈ ہوگا, پتہ نہیں وہ جو نہیں گندا خون, اینڈ وہ جو اسٹوپڈ سا ایک کانسیپٹ جو ہے کہ پتہ نہیں کیسا خون ہوگا. I mean that's like retarded. اور یہ میری خالہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا. ایک تو آپ اتنے پڑھے لکھے ہوں, then you come from like a family background جو آپ کو پورے سپورٹ کر رہے ہوں, اور آپ کے سسرال میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں پتا کہ خون کیسا ہوگا. خون کا کیا مطلب ہے آپ کا, خون تو ساروں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. نہیں, ریگریسو بات ہے, کیونکہ if women is divorced,
you know, most likely she was in an abusive relationship, the husband was not nice guy, so that is a ganda hun too. Then that woman marries to a nicer person, so that children become like his adopted kids, so they're ganda hun too. तो ये इस्लाम किस तरह reconcile करता है इसको? Exactly. हम अपने एक कॉलर हमारे आए हैं, हेड्रियन, go ahead, what ये would you फिर like की to add? बात कर रहे थे नान नुफ्का की, तो इनसे वो explanation ले लें अगर जी इनको हेड्रियन, go ahead. Hello, Usman. Hello, everyone. I didn't follow. I didn't. I joined late, so I didn't really listen to a lot of your a lot of the stream yet. And I just started listening 15 minutes ago. But actually, I came here to just share something. I'm not exactly sure if it qualifies as domestic violence, and it is not related to Pakistan. It's related to my home country, Bangladesh, and America and Canada. So a couple of months ago, unfortunately, I was unlucky and I came to know about certain people in Canada from Bangladesh. And so they're my people, they're Bongis. So they happened to they started to get their second wives in Bangladesh. So what they would do is they already have their legally wedded wife in Canada, and some of them probably in America. Then they would take a trip to Bangladesh, and then they would just Islamically get married to their second wife, and that's it. And now they have two families, one in North America and one in Bangladesh. So, like, of course, I couldn't be nosy enough to know about their personal choices, but I did hear that they like like my what my family told me was they just wanted to do sunnah, and then they travel a lot, so they needed another family in Bangladesh, which I know is complete BS, absolute BS, right? And but then I couldn't help myself, so I tried to you know to get some more information by hook or crook. What's really sad are the women, I mean, their second wives in Bangladesh, they come from a lower economic, socioeconomic, what do you call lower socioeconomic background. And the fact that they'll never be able to immigrate to North America, because in North America, you cannot legally have two wives. and they'll be much younger than them as well, because they Like, like to have younger wives. I don't know about the exact age, but I'm pretty sure they're like 12, 13 years younger. It's not even about that. It's just exactly what you're saying. I see this happen all the time where they're already married. So because you only need to get Islamically married abroad, it's not legally registered here. So you can kind of do it under the radar. And then you can imagine that the second wife or the third wife is purely bought into the equation, A, for her body to just be there as like an actual sex doll to satisfy his needs, or to be a domestic servant and just cater to all his needs, or a mix of both. And they get away with it because they operate under the system. Yeah. And that's why organizations in England, like Council of Ex-Muslims Britain, they campaign for one law for all, because women then who come here, or they realize that their husband has another life and another family, and they are being sexually abused and just used, literally almost like humanly trafficked to be this second or third wife. They have no legal remedies because their marriage is not recognized, because it was just Islamically done back home. So there's always that problem. And so these women will never be able to any help of any sort. They are left at the behest of these men. And yeah, what you're saying is a very, very real experienced reality. Yeah, no, that's that you can complete what you were saying. Oh no, that's why I came. I would like to say something. मैं एक सेकंड आप मुरानी साहब एंड हेड्रियन, I'm sorry, आपको मैं मौका देता हूँ. IW has to leave. उन्होंने मुझसे कहा था उनकी क्लास है थोड़ी देर के बाद, तो वो सिर्फ आप लोगों को बाय करना चाहती हैं, तो IW कर लें, फिर उसके बाद we'll go to मुरानी साहब एंड हेड्रियन. Thank you. Ji, thank you so much, Usman bhai. I'm sorry I was late, and I'm sorry I'm leaving early. लेकिन अगली दफा हम जब स्ट्रीम करेंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी सेट कर लेंगे. It's actually
मेरा नूरिया जैसा ही टाइम है. I'm in the same बहुत country. लेट है हमारे लिए उस्मान, प्लीज थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँ, हो जाए. मैं and I can do anything you need to convince Dr. Madiha. Yeah, मैं sure. ठीक है. yeah yeah, but like I'm open. और मैं IW के जाने के पहले IW thank you so much for choosing this title. औरत का दर्द औरत से पूछो, तो all credit goes जबरदस्त. to you. No, Thank you honestly, so Usman much. bhai is very I don't know. Usman bhai ने कहा था, मैंने उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया बस. पर yeah, ये बात बिल्कुल सही है. औरत का दर्द औरत से पूछो, हमसे बेहतर. Not just I'm not talking about us specifically, but like औरत in general. उसके अलावा दर्द जो है और कोई समझ नहीं सकता. So we need women. We need more women talking about this. That's the only way. Before ये you domestic leave, violence IW, I like you to say under the radar. Under the radar, ये जो नूरिया ने कहा है ना, under the radar इसको repeat कर दो, please. Thank you. Sorry, I didn't get it. आवाज भी distort कर रही है. Okay. Can you hear me now? Can you hear me all? Can you hear me? Hello? जी मुरानी साहब, हमें आवाज आ रही, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ नूरिया ने जो कहा ना under the radar, तो ये बड़ा मजा आ गया सुन के वर्ड अंडर द रेडार. तो ये जरा मतलब ये के मजा आ गया मुझे सुन के. मतलब बातें कर रहे थे आप लोग, मैं सुन रहा था. तो ठीक है, आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. IW is gone, but I want to, congratulate her for leaving Pakistan as a single girl. Or she's very brave. Kudos to her, and good luck. And she's gonna do great. We can see that she's brave and smart. हाँ जी, I commend her bravery as well. Like मैं ये कहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी जो भी आप like जितनी भी औरतें आप free thinkers हैं या आप कुछ actually हासिल करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, तो वेस्ट और जहाँ भी आप निकल सकती हैं पाकिस्तान से, because it's sad क्योंकि हम जितना भी पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं ना, जितना पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं आप obviously बाहर रह के नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमारी भी मजबूरी है कि हम YouTube पे इस तरह की conversations कभी नहीं कर पाते वहाँ पे. वहाँ में already bans आ रहे हैं left, right और center. तो like करे तो बंदा क्या करे, पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्चुअल बीमारी है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और नाम से जुड़े हुए हैं. तो हम तो वेलकम ही नहीं है उस मुल्क में. तो जो भी हम कर सकते हैं वो बाहर से कर सकते हैं. तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें. जैसे IW ने कहा कि IW को आज आज़ादी मिली कि वो एक पार्क में चले अकेली 11 बजे रात के भी, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा. ये पाकिस्तान में हम कह नहीं सकते. और नूरिया, जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान के स्कूल्स की पिक्चर्स, जिसमें छोटी छोटी नॉर्दर्न एरियाज में बच्चियां हैं जो लाइक क्लास 2nd, 3rd, 4th ग्रेड, चादरों में लिपटी हुई हैं. इतनी छोटी छोटी बच्चियां उन्होंने तो फ्रीडम देखा ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज फ्रीडम. तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह ये women accept the role of being a second wife, you can blame men, but women are also being kind of dragged into this. जब तक उनकी consent नहीं, No, जब तक के आप power नहीं करेंगे लड़की. we will follow the challenge. Yeah. We will follow the challenge, okay? And we are following the challenge. And we are doing great. Not too bad. Nuriyah, Usman, Ghalib, Haris, Gulzar, we are all following the challenge. So please be with us, okay? We can occur this, and we will. Thank you. थैंक यू मुरानी साहब जी. और वो एक जो नूरिया ने जो बात की थी ना, मैं उसकी थोड़ी डिटेल में जाना चाहूंगा, देन विल आस्क हेड्रियन टू कंक्लूड. वो बात ये थी कि जैसे नूरिया बता रही थी कि वो औरतें जो हैं वो अपनी पहली दफा मर्जी से सैंडविच ऑर्डर करती हैं. तो मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर होता क्या है, जब आप छोटी बहनें होती हैं या बड़ी बहनें भी होती हैं, यू सॉर्ट ऑफ लाइक आर फोर्स्ड टू लाइक समथिंग योर ब्रदर लाइक्स. घर में वो बनेगा जो भाई को पसंद है, तो वो बेचारी इससे पहले कि वो मियाँ के हाथ
جو हैं वो तबाह हों, वो पहले वो खाती हैं जो बाप को पसंद आता है, फिर वो खाती हैं क्योंकि उसकी माँ वही बनाती है जो बाप को पसंद है, फिर उसके बाद वो भाई साहब आ जाते हैं कहीं से या 2-3 भाई आ जाते हैं, फिर वो बेचारी फिर वो एक थर्ड क्लास सिटीजन बन जाती है कि वो घर में वही बन रहा है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, मैं मेजॉरिटी तो नहीं बोलूंगा, जैसे हमारी फैमिली मतलब कि पंजाबी देख लें, लेकिन पढ़े लिखी आप फैमिली देख लें, एंड मोस्टली कश्मीरीज, आई मीन आई एम नॉट नेमिंग एनी कास्ट और एनीथिंग, बट मैंने देखा है कि उसके अंदर लड़कियों को जो है वो थोड़ा सा अबव रखा जाता है, लेकिन जो शुरू से घर के जो डिसीजंस होती हैं, उनको अगर घर में बड़ी बेटी मौजूद है तो उसे जरूर डिस्कस किया जाता है ओवर अ बॉय और अ सिबलिंग लाइक दैट, लेकिन मेजॉरिटी बेचारियों के साथ सही नहीं होता। और अगर ईद वगैरह के आप गैदरिंग्स देखें, जब सब शामिल होते हैं पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, तो ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है कि जब खाना लगता है टेबल पे या जो भी, सिर्फ आदमी पहले जाते हैं। वो एक्सपेक्टेड है कि जो भी कुर्सियाँ होंगी वो पहले आदमियों को जाएंगी और औरतें बाद में खाएंगी। बच्चे भी पहले शायद खाएंगे, औरतें बिल्कुल बाद में खाएंगी, और जो भी मेकशिफ्ट कुर्सियाँ होंगी औरत किसी भी हाल में खा लेगी। लेकिन मर्द जो होंगे उनके सामने कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, उनके पास ठीक ठाक सीट होनी चाहिए, एंड वो सर्व होंगे पहले। मैं एक्चुअली आपको अपने बचपन की स्टोरीज भी सुना देता हूँ कि कई दफा, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, पर लिटरली आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s, जिसके अंदर लिटरली क्योंकि वो सेपरेट वाला होता था, मर्द अलग बैठे होते थे, औरतें अलग बैठी हुई हैं, एंड दे लिटरली लेट द मेन ईट बिफोर द वुमेन, लाइक लिटरली। Yes, और exactly. वो हस्बैंड वाइफ में क्या मसले हो रहे होते थे, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ थिंग कि माँ जो है वो बच्चे को खाना खिलाएगी, छोटे बच्चों को, माँ जो है वो बच्चे को बाथरूम लेके जाएगी, माँ जो है वो ये करेगी। आई मीन इट्स लाइक रिटार्डेड, आई मीन किस्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मर्दों को पहले खाते हुए। बिल्कुल। जब और बाहर से आके भाई भाई आ गया, उसको खाना दो, पानी दो भाई, गरम बनाओ। गरम रोटी बनेगी, जस्ट लाइक भाई नहीं आ गया, कुकिंग आ गया। तो ऑलरेडी वुमेन को इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि वो ऑलरेडी एक सबमिसिव रोल ले लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वी आर एन इंफीरियर जेंडर। अगर आप अपने इर्द गिर्द हर इस तरह से देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने गिव अप कर देंगे अपनी स्पेस को फॉर द मैन। और उसमें एक बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी खुद की फैमिली में। फर्ज करें, एक दफा हमारे घर पे भी ईद हो रही थी, एंड मैंने अपने पापा को कहा था मजाक के तौर पे कि आज अगर आप कहना कि मर्द से पहले हम औरतें खाएंगी तो जस्ट ट्राई इट, लेकिन देखना क्या होता है। एंड पापा मेरे मान गए, नहीं, लाइक ठीक है, नहीं, अब आपसे ही है, लाइक लेट्स डू दैट, क्यों नहीं। एंड आई वाज लाइक या क्यों नहीं, आपके पास 3 बेटियां हैं, एंड हम लाइक क्या हो रहा है ये कई सालों से। तो जब मेरे पापा ने कहा कि आज पहले सारी औरतें अपना खाना डालेंगी, ऑब्वियसली चाचा मामू ताया सब देख रहे थे कि लाइक क्या हो रहा है। लेकिन मेरी दादी सबसे हैरान थी। शी इज like I don't know my dad's name, लेकिन she said like बेटा क्या हो गया। and it was literally एक शॉक सा मोमेंट था पूरे खानदान में, ना। I was like इतनी छोटी सी चीज पे जो मैंने एक बात कही थी अपने पापा को, इतनी रेवोल्यूशनरी बात बन गई एक छोटे से खाने पे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जो कजन्स है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी अम्मियाँ भी कहती हैं उनको और ट्रेन करती हैं इसी कल्चर और ट्रेडिशन में कि आप अपने भाई के लिए चाय बनाना, खाना गर्म करना वगैरह वगैरह, तो मैंने खुद देखा है कि जो बाप होता है उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेटी और बेटे में फर्क क्यों कर रही हो। अगर बेटी भी बर्तन डिशवॉशर में डालेगी तो बेटे भी बर्तन डिशवॉशर में डाल सकते हैं। दोनों को यूनिवर्सिटी जाना है, और ये क्या है, ये सिर्फ लाइफ स्किल्स हैं। खाना बनाना, अंडा पकाना, जो भी ये लाइफ स्किल्स हैं, जैसे गाड़ी चलाना। तो इनमें फ़र्क क्यों कर रहे हैं। तो जो भी बेचारी मेरे जो कज़न्स होते थे पहले, जब वो दादी वगैरह के घर पे आते थे, जो ऑलरेडी ये पेट्रियार्की और मिसोजिनिस्टिक माहौल सा बना हुआ है, सब मेरे चाचू ताया सब
उनका फ़ायदा उठाते थे कि बेटा जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाना ज़रा, जाओ मेरे लिए खाना गरम करना ज़रा। और वो छोटी-सी बच्ची ये करती थी एंड मैं देखती थी कि बेचारी आप क्यों कर रही हो ये? क्या चाइल्ड लेबर है? क्यों? आपके अल्लाह अगर हम अल्लाह को भी माने, अल्लाह ने आपको टाँगे दी हैं, आप खुद जाके उठ के अपना खाना गरम करो, या तो आप अपनी अब एक 50 साल के मर्द होके, या तो आप एक 10 साल की बेटी पे डिपेंड कर रहे हैं, आप खुद नहीं जा सकते। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन जब मैंने लाइक ऑब्वियसली उनके बाप को, लाइक मेरी दादी को कहते हुए देखा कि आप इनसे क्यों करवा रही हैं हर दफ़ा? आप मेरे बेटे से भी पूछ सकती हैं। आप ये भी पानी ला सकता है उनके लिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछी क्योंकि ये एक लड़की है? नहीं, ये भी उनकी तरह पढ़ाई कर रही है, इसको भी स्कूल जाना है, कल इसको भी ये हर चीज़ करना है। और फिर ये मैंने लाइक एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबली चेंज नज़र आया कि और लाइक यू नो जिस तरह से मेरी दादी ट्रीट करती हैं लाइक नवासियों को, एंड देन ऑब्वियसली नवासों को अब ये आहिस्ता-आहिस्ता उनके ज़हन में ये बात है कि हाँ, मुझे हमेशा जब कोई सफाई की बात हो या चाय की बात हो या कोई मेहमान आए एंड यू नो बेटा अच्छे से ट्रे लेके आओ, चाय, समोसे, स्नैक्स, हमेशा ये लड़की क्यों करे बेचारी? तो ये लेकिन ये बहुत जनरेशनल मसला है जो अगेन पेरेंट्स को अब स्टैंड लेना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए ताकि वो जनरेशनल ट्रॉमा हम काट लें। Yeah. एंड ट्रू, आई मीन मैं अपनी वाइफ की बात कर लेता हूँ, तो दे आर 3 सिस्टर्स और उनका एक भाई है, और मतलब कि एक बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर बीच में 2 छोटी बहनें हैं। तो वो कभी भी अगर भाई आ गया, मतलब कि हमारे घर आ गया, अपनी बहन के घर चला गया, किसी बहन के घर भी चला गया, दे ऑल आर मैरिड, तो वो जो तीनों बहनें जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन जो हैं वो बस उसी में बस हो जाती हैं। उनको कोई फिक्र नहीं होती कि और भी कोई बंदा वहाँ एग्जिस्ट करता है। वो एक खाना निकाल रही होगी, एक उसके लिए कोई पानी या सोडा डाल रही होगी, एक उसके लिए चाय ऑलरेडी रखती है कि उसको खाने के बाद चाय पसंद है। सो लिटरली आई सी दैट, आई मीन दे डू इट आउट ऑफ लव, बट ये कॉन्सेप्ट कहीं से तो आया। माय प्रॉब्लम इज दैट इन रिटर्न, yeah, he loves his sisters, there's no question about it, he respects his sisters, but he would not do anything like that for the sisters. जो मैं अक्सर उसे कहता हूँ कि I mean, कभी तुम भी किसी बहन के लिए खाना निकाल दो, या तुम कभी किसी, I mean, again, I'm not saying that he doesn't love his sister. He truly loves his sisters and respects his sisters. That's नहीं, not the इसलिए point. मैं कहती हूँ ना कि माँ-बाप का इतना बड़ा हाथ होता है इसमें, क्योंकि जो मेरी 100% agree. है, मेरे मामा और पापा ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया मेरे और मेरे भाई में। तो जब मैं कॉफ़ी बनाने जाऊँगी, आई वुड जस्ट आस्क एवरीबॉडी कैजुअली। जब मेरा भाई बनाएगा, अगर वो नाश्ता कर रहा है, ही इज़ लाइक आपको चाहिए थोड़ा-सा, लाइक व्हाटएवर। इट्स सो जैसे नेचुरल है ये चीज़, ये आपको ये सोच के बात नहीं आती, या ना कोई आप प्रेजुडिस ओवरकम करके ये यू नो इनविटेशन आप किसी को दे रहे हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, जैसे मैं डॉक्टर मदीहा से पूछूँगी, आपसे पूछूँगी, अगर वो नेचुरल चीज़ है। Yeah. और मैंने हमारी फैमिली में मेरे father was a feminist and my mother was actually a little bit of she was sexist. So my father would give us you know importance, और उन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया कि लड़कियां लड़के ये करें, but my mother used to give more importance to my brothers and she would like do favoritism. अभी भी हम देखते हैं कि उनका इसी तरह से है, लेकिन ये कि आई थिंक मैन प्ले अ रोल। अगर फादर हैं इस तरह के तो बच्चों में भी आता है, क्योंकि आई सी माय ब्रदर्स आर नॉट, देयर फेमिनिस्ट, दे डोंट लाइक, अगर हमारी फैमिली गेट टुगेदर होगी तो मेरे भाई उठ के चाय बनाएंगे, दे विल लाइक यू नो दे डोंट एक्सपेक्ट अस टू वर्क। तो इस तरह से हम लोगों ने बल्कि बारियां लगाई होती थी कि आज मैंने बनाई है, कल उसने बनानी है, तो वी वुड डिवाइड इक्वली। तो हमारी, मेरा ख्याल है कि फादर से आई है। अगर ऑपोजिट होता कि my father was like expecting women to do the work, then my brother would, you know, they would do the same. तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको नजर आता होगा अगर आप थीम पार्क में जाएं, जैसे मैं मदिया से बात कर रहा हूँ, इफ यू गो टू एनी थीम पार्क, तो आपको नजर आ गया कि बच्चे जो हैं वो इवन लाइक 6, 7, 8 years old, वो अपनी माँ के साथ रेस्ट रूम में, बाथरूम में जा रहे होते हैं। Yeah. Like, it doesn't make any sense. I mean, a 9-year-old or 10-year-old kid to tag along, या तो हो के बात ना हो तो I get it, या कोई male कोई person ना हो, but if there's a male person, I mean, 9-10 साल का बच्चा should go to the male one.
بلکہ ہم لوگ پاکستان میں ہم بھائی کی شادی میں تھے تو میرا بھائی آسٹریلیا سے مطلب آیا ہوا تھا تو he was holding throughout his wedding he was holding the baby اور بیکاز لڑکیوں نے کام والے کپڑے پہنے تو اس کی بیوی نے کام والے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو she was not able to hold it اور ویسے بھی آپ موو نہیں فری کر سکتے اتنے بھاری کپڑوں میں تو lot of women in our family they were so bothered کہ اس نے کیوں اٹھایا ہوا ہے یا بیوی کے نیچے لگ گیا ہے like it's just unbelievable کہ how women are just اتنا انہوں نے انٹرنلائز کیا ہوا اس کو مسوجنی کو کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی اور ویمن بھی انجوائے کر رہی ہے تھوڑا سا فریڈم یا لبرٹی they can't stand that اتنا سیکسسٹ ہیں they're against their own gender like women بھی بہت زیادہ سیکسسٹ ہوتی ہیں اور یہی وہی اب تو کافی ڈفرنس ہو گیا ہوا ہے لیکن اگین لیٹ 80s اور ارلی 90s میں بھی میموریز ہیں کہ اگر باپ کبھی ڈائپر چینج کر دیتے تھے بچے کا تو یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے جورو کا غلام بن گیا ہے فار گاڈ سیک آپ اپنے بچے کا ڈائپر چینج کریں کئی دفعہ ہو سکتا ہے بیوی جو ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے یا کچھ گئی ہوئی ہے یو شوڈ بی تھوڑی ایکسپرٹ وہ آپ کا بھی بچہ ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافی بہتر ہو گیا ہے بٹ اٹس اسٹل ناٹ بہت سے پارٹس کے اندر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس طرح کے ملکوں میں ابھی بھی یہ بڑا برا کام سمجھا جاتا ہے کہ باپ کرے اگر اور ہپوکریسی اتنی زیادہ ہے کہ ویسے تو پروفٹ کی ایگزامپل دیں گے کہ he was so loving to his wife گھر کے کام خود کرتے تھے یہ وہ لیکن جب یہاں کوئی آدمی ہیلپ کر رہا ہوگا تو وہ ہپوکریسی آ جائے گی کہ یہ تو بیوی کے نیچے لگا لائک دو ڈبل سٹینڈرڈز اتنے زیادہ ہیں وہ یہی ہپوکریسی آپ کو نظر آئے گی کہ جب کوئی بڑی عمر کی عورت ینگ لڑکے سے شادی کرتی ہے تو ماں بیٹا جس طرح پریانکا چوپڑا کے کیس میں ہوا اینڈ لائک ایون انڈینس کی ناٹ اسٹینڈ دیٹ اس کو ماں بیٹا میں دیکھتی ہوں کہ جو انڈین کی ویب سائٹس پہ اس کو ٹرول کرتے ہیں کہ ماں بیٹا اینڈ لائک پاکستان میں بھی دے کی ناٹ اسٹینڈ اٹ لیکن دوسری طرف پروفٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہی میرڈ خدیجہ تو اگر آپ نے ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں اس میں ہپوکریسی کیوں دکھا رہے ہیں وائی یو ہیو ٹو ڈفرنٹ اسٹینڈرڈس ایک بندے کو اگر آپ کسی چیز کے لیے پریز کر رہے ہیں دین یو شوڈ سی دیٹ ان یور اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے سمجھ سے باہر ہے being جیسے پروفٹ نے کیا تھا 25 and 40 ابھی اگر پاکستان میں آپ آج بھی کر لیں پاکستان انڈیا you'll be a laughing stock people will just make fun of you وہ ہے نا وہ اقرا نہیں وہ ایکچولی اپوزٹ ہے ہی از گیٹنگ ٹرولڈ ایکچولی وہ ایک کپل ہے جس میں مین از اولڈر بٹ ویمن از ویری ینگ اینڈ دے آر بینگ ٹرولڈ فار دیٹ سو the society is just they just can't see anybody happy yeah true My nanny once told me kyunki she's a doctor and I know کہ اندر سے she's such a feminist لیکن جو ماحول ہے جو society ہے جو generation ہے جو culture ہے وہ obviously feminism کا اتنا اظہار نہیں کر سکتی لیکن جو مشکل سوال ہیں فرض کریں like جنت کے بارے میں حوریں کے بارے میں وغیرہ like میری نانی خود سوچتی ہیں کہ کیا چکر ہے and like surely اس سے بہتر ہوگا تو وہ آدھی حدیث کو مانتی نہیں ہے and قرآن پہ بھی اگر کچھ like مشکل سا ہے like آیت جو جیسے آپ بچوں سے بھی شادی کر سکتی ہیں کیونکہ جن کی وہ menstruation شروع نہیں ہوئی ان سے بھی آپ ڈیورس کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ کہنا like obviously کوئی اور اسلام مانتی ہیں لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک قصہ بتایا تھا کہ جب وہ کہیں گئی ہوئی تھی اینڈ ان کے 2 ٹوینس تھے سو میرے ماموز تو ان میں سے ایک بچے کو پانی چاہیے تھا اینڈ جو میرے نانا تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے اینڈ سب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بچے کو پانی نہیں دے رہی کب سے مانگ رہا ہے اینڈ سب پیچھے میری نانی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میری نانی نے لائک مڑ کے کہا کہ آپ بھی باپ ہے نا اس کے آپ کیوں نہیں دے سکتے تھے پانی آپ کو پتا تھا پانی مانگ رہے کب سے میں مصروف ہوں ادھر آپ کیوں نہیں اٹھ کے پانی دے سکتے ہیں یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں نا جو انگرینڈ ہوتی ہیں سوسائٹی میں کہ ماں کا فرض ہے کہ وہ بچے کا ہر خیال رکھے گی چاہے باپ کچھ بھی کر رہا ہو یا نہیں ان کا ہاتھ نہیں ہے جتنا ماں کا ہے like in raising a child it's a very toxic mentality جو embedded ہے good اچھا we're coming to a
3.5 hour mark, और I know कि Nuriyah के लिए भी बहुत late हो गया हुआ है, and it's getting late over here too. तो next time Nuriyah will discuss the timing, और Dr. Madiha से मैं करके आप मुझे बता दीजिएगा which time actually works better for you, क्योंकि ये जो औरत का दर्द औरत से पूछो, ये तो unlimited topics इस पे आते जाएंगे. तो ये तो हमारा title तो हमने decide कर लिया है. Now we'll just keep on going with it. तो हम time decide कर लेंगे for next stream, or which will work Let's ask better. Nuriyah what topic she would like to discuss. So, it's so funny कि जब भी हम स्ट्रीम्स करते हैं ना, जब भी मैंने भी पास में रखे हैं स्ट्रीम्स गालिब वगैरह के साथ के वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, अब मैं सोचती हूँ कि क्या फिजूल नाम रखा है हमने टॉपिक का, क्योंकि है ही नहीं कोई राइट्स इस्लाम में. तो ये जो टाइटल है, ये एक पॉजिटिव असर्शन है पहले से जो हम लिख रहे हैं. We can say busting the myth that women have rights in Islam. Zero rights for women in Islam, or like, you know, इस्लाम ने कौन से हकूक छीने औरतों से, like ये इन चीजों के बारे में हमें बात करना चाहिए for sure. लेकिन नहीं, I found today's topic very very informative. आप लोग कभी कभार हमें I think इस्लामिक जन्नत पे भी deep dive करना चाहिए कि औरत का मकसद क्या है मुसलमान रहने का, I mean पूरी जिंदगी. Like I think कुरान की दो शायद आयतें हैं, 3 अगर आप मुश्किल से पुश करें, लेकिन 2-3 जो आप फिलोसॉफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश होगी आपको मिलेगी. तो ठीक है, उस लिहाज से हम थोड़ा सा मतलब यू नो वी कैन बी लाइक कुछ तो है, लेकिन बाकी जो मर्दों के लिए है, आई डोंट. जब मैं खुद मुसलमान थी मुझे पता नहीं था कि इज दिस जन्नत रियली वर्थ इट, इसलिए मैं गुनाह करती थी वैसे भी साइड पे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था इस जन्नत पे. लेकिन इस्लामिक जन्नत तो औरतों के लिए वैसे भी जहन्नम ही है. बिल्कुल. That's what I was saying. If there is a window, you can just jump out of the Jannat and go to hell. You don't want to see your husband messing around with the 72 virgins. और मदीहा किसने कहा कि हमें लाइक इस दुनिया का हस्बैंड चाहिए, वैसे भी उससे तंग आगे होंगे. What if आगे हो गया हमें in their life they didn't have a to begin with? What if somebody was single in their life? And so there are so many questions. There are more questions than answers. जी, ये पता नहीं मदिया और नूरिया आप स्वामी जी को जानते हैं, तो he does a lot of great work for women rights as well. तो स्वामी जी जो हैं, इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो हमारे जैसा ही है. तो ये हारिस के शो में भी आते हैं, गालिब के साथ भी आते हैं. मैंने भी कैसिज्म पे ब्रावन वाद में इनके साथ हमने स्ट्रीम्स की नहीं है. तो ये भी बहुत क्लियर मैसेज ये भेजते हैं वुमेन राइट्स. अगर आपको नहीं पता, जस्ट वांटेड टू फिल यू इन स्वामी जी के बारे में. इट्स सो नाइस टू आपके साथ कनेक्ट करने के लिए. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, we can hear you. जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, नारियों का दर्द, औरतों के दर्द के बारे में. सभी धर्मों ने स्त्रियों को या नारियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना है, दोयम दर्जे का उनका इंसान माना है, और यहाँ से लेके धरती से लेके जन्नत तक उनके साथ अन्याय हुआ है, बेइंसाफी हुई है. स्वामी जी, आपका माइक जो है मेरे ख्याल आपसे बहुत दूर है, आप उसे थोड़ा करीब कर लेंगे. आपकी आवाज थोड़ी बहुत दूर से आ रही है. अच्छा चलिए आप देखिए थोड़ा बेहतर है. Echo कर रही है. बेहतर है ना? चलिए मैं दूसरा माइक लगाता हूं. एक मिनट थोड़ा सा आप बात करिए, मैं दूसरा माइक लगाता हूं. आप बात करिए. अच्छा ठीक है. नूरिया जन्नत के बारे में बता रही थी. There was a woman I was discussing Muslim women. तो मैंने कहा कि औरतों को तो जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा कहती, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि कुछ नहीं मिलेगा. She was just happy. I was like, oh my god, how can you argue these people? These people have made up their own explanations for something that. फिर मैंने कहा ये भी तो नहीं लिखा कि औरत 4 शादियां नहीं कर सकती. Then women can do 4 marriages. Like what is this? हाँ सही कहा आपने. Exactly. अगर इस लॉजिक को अप्लाई करें तो बिल्कुल हम भी 4 शादियां का, हम भी लौंडिया रख सकते हैं, हर चीज. ये नहीं लिखा कि लौंडिया भी. उस्मान आप क्यों हो? Sure, no, I'm not against it. I mean, I'm happy. Yeah, मैं तो बिल्कुल मसला नहीं हूँ. I'm okay anyway.
ग्रुप मैं सेक्स भी होगा, I मैं know. तो एक्चुअली प्राइड भी जो है वो मैं 2 अटेंड कर चुका हूँ because Oh, I nice. really wanted to get that experience. Yeah. तो कोरोना से पहले I went with my friends and it was one of the best experience I've ever had because उनका मुझे point of view जो है वो clear समझ में नहीं आता था, लेकिन उधर जाके मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई. I heard so many famous speakers. तो मेरे साथ कोई मसला नहीं है. I'm all up for anything. Yeah. I think I was asking Nuriyah what other topics she would like to discuss. She was saying something and then we got interrupted. Oh, ये हमारी एक listener है. I definitely want to hear from her. Pretty Human. G Pretty Human. Welcome to the stream. It's awesome for you to join our stream. Oh, somebody, it's a troll. Oh It's a God. troll again. Oh, अच्छा. और इसने नाम जो रखा है वो एक्चुअली हमारे एक लिसनर हैं जो गालिब के शो पे आती हैं एंड शी इज वेरी वेरी इतने इन्वेस्टिगेटिव बन गए हैं कि अब वो नाम चुन चुन के देख के आ रहे हैं कि जो आप या दे चूजिंग द नेम्स या जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं. I don't think we should allow anybody without talking. Would this be banned or what? Our stream would be banned because of this? What's going to happen? नहीं अगर जब तक वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इसलिए मैं वो स्क्रीन उसको बड़ा कर दूं ना ये वाली इस वाले पे, एक सेकंड के लिए नजर आया था, एक सेकंड. Yeah, we saw it. उससे नहीं होगी. That's nothing. That's I don't think we should allow anybody without confirming who they are. जी मेरे ख्याल स्वामी जी आगे में. स्वामी जी आपके माइक का मसला हल हुआ या नहीं? हाँ हो गया. आपको आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है. प्लीज गो अहेड. जी. मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर एक नारियों के दर्द के बारे में एक कविता लिखी है, कविता भेजी है, यानी शायरी भेजी है. तो संभव हो तो उसको आपको स्क्रीन पे लाइए. मैं 3 शेर सुनाता हूं इससे पहले. तो आपने क्या मुझे उधर व्हाट्सएप पे भेजी है? हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने एक कविता भेजी है जो मेरी प्रसिद्ध कविता है, यानी फेमस कविता है. नारियों का दर्द जो है, स्त्रियों का दर्द, औरतों का दर्द है, उस पर मैंने बताया है. उसको मैं इससे पहले आपकी बातों का थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं. जो हमारी बहनें और आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा है. दूसरा मैं बता दूं कि मेरा जहां भी प्रवचन होता है मैं सबसे पहले लोगों को ये बताता हूं, जैसे शादी होती है या और भी जो अवसर जिसको कहते हैं मृत्यु भोज बोलते हैं, यानी जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसके जो तेरहवीं वगैरह होती है, तो मैं वहां पर जब प्रवचन करता हूँ या लोगों को बताता हूँ तो बोलता हूँ कि पहले महिलाओं को भोजन करवाइए, खाना खिलवाइए, क्योंकि महिलाओं को साथ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और दूध पिलाने वाली माता रहती है, गर्भवती माताएं रहती है, और किशोरी बालिका रहती है. और दूसरा काम मैं करता हूँ प्रवचन में कि जो औरतें हर दूसरे तीसरे दिन या 8 दिन में एक दिन खाना नहीं खाती है, ईश्वर अल्लाह गाड़ यहोवा के नाम पर व्रत करती है, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि स्त्रियों को बोलता हूं कि भाई किसी भी प्रकार के देवी देवता के नाम पर आपको व्रत नहीं करना है, उपास नहीं करना है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो किशोरी बालिका रहेगी वो माँ बनेगी, और जो माँ बनी हुई है या गर्भावस्था में है, जो हमल से है, तो ऐसी लेडियों को खाने की या पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े. ये मेरा काम है. चलिए मैं 1-2 शेर सुनाता हूं और आप उसको निकालने की कोशिश करें. तो लिखा है मैंने कि हाँ जी, बेटियों को जो पेट में मार देते, पेट में यानी हमल में मार देते, उनके लिए लिखा है कि बेटियों को मत मार पागल, बेटियों को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, बेटी को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, और बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा, बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा. तो एक शेर है. जबरदस्त. जी. हमारे यहाँ पे भूत का मतलब होता है पिछला कल, पास्ट टेंस, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस है ना, और भविष्य काल मतलब होता है फ्यूचर टेंस. तो लिखा है भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, अरे खुशियों का खजराऊ और ताजमहल है बेटियां, भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, खुशियों का खजराऊ और ताजमहल है बेटियां, ताजमहल है बेटियां. तो बेटियों के साथ, नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाना चाहिए उनको, और उनका ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए.
जो लिंग भेद है, यानी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, जिसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। और अगर देखिए पूरी दुनिया की जो शास्त्र है या आसमानी किताबें हैं, अगर वो औरतें लिखती तो फिर वो औरतें अपने लिए जन्नत में जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि 70-70 हूर मिलेगी, तो औरतें लिखती कि भाई हमारे लिए 70-70 हूरें मिलेंगे, और आदमी को वही औरत मिलेगी, वही औरत मिलेगी जो यहाँ पर है। और औरतों के लिए, क्योंकि देखिए जिसके हाथ में कलम होती है, जिसके हाथ में कलम होती है, वो अपने लिए फायदा सुविधा उठाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को वो बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। जैसे बिल्कुल आज भी देखते हैं, आज भी देखते हैं अपन दुनिया में जहां जहां सो शासक वर्ग होता है, यानी जो जिसको कहते हैं कि उच्च वर्ग, शायद मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगा, एलिट क्लास, जो एलिट क्लास होता है, या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, या मुल्ला मौलवी होते हैं, वो लोगों को इंग्लिश में विशेष कहते सुविधा हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। हाँ हाँ, ये बात बहुत प्यारी बात कही आपने। जो हिस्ट्री है, रिलीजन है, या जो वैल्यू है, इनके जो निर्माता होते हैं, यानी इनके जो क्रिएटर होते हैं, वो मुल्ला मौलवी पंडे पुजारी और शासक वर्ग होता है, एलिट क्लास होता है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से सारे नियम कानून बनाता है, और उसी को वो बोलता है कि ये मॉरलिटी है, मॉरलिटी है, ह्यूमनिटी है, और ये रिलीजियस कोड है, और इसी से तुम्हारा जो स्वर्ग नरक या जन्नत जहन्नुम के फैसले इसी से होंगे। तो उसने 90% लोगों के नुकसान, मतलब उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, 90% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, और जो 10% लोग हैं उनके फायदे के लिए सारी चीजें बनी हुई है। अच्छा, जब हम इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी मुखालफत करते हैं, तो लोग हमें नास्तिक, काफिर, हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देशद्रोही या शैतान बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है या उनका जो सिस्टम है, उनके सिस्टम को नष्ट करने के लिए जब हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि 90% लोगों को भी लाभ मिले, यानी बेनिफिट्स मिले और इक्वलिटी मिले, लेकिन वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 10% लोगों के हाथ में सब कुछ रहे और 90% लोग गुलाम रहे, और उसमें स्त्रियां तो हर धर्म में किसी न किसी रूप में उनको गुलाम बना के रखा है। तो अयूब साहब, अगर वो कविता अगर निकल जाए तो हमारी बहनों को और पूरे देश और दुनिया की जनता को बहुत लाभ होगा। संभव हो तो आप उसको निकाल लीजिए, मैंने व्हाट्सएप आपको किया है, जी, स्क्रीन मैं पे बता व्हाट्सएप दीजिए। पे मैं देख रहा हूँ, मुझे वो डाउनलोड तो मैंने किया, लेकिन वो मेरे से खुल नहीं रही फॉर सम रीजन। हाँ, इन बहनों को भेज दीजिए, अगर इनके पास हो जाए तो, अगर आ जाए तो। Thank you so बहुत much. प्यारी आपकी सोच को, we should appreciate your thought process, और आप जैसे और भी लोग चाहिए, और आई होप कि हम जो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे बात, और they try to understand what we are talking about. We're not trying to bash a religion. We're talking about the problems that women are facing. जो औरतें जो गुजर रही हैं उसकी रूट कॉज क्या है, उस पर जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसे एड्रेस करें। और मेरा तो, अगर कोई सुन रहा है, मैन वेमेन जो भी सुन रहे हैं, मतलब मेरा उनको यही सजेशन होगी कि वेमेन है या मैन है, डोंट गेट मैरिड, यू शुड गेट एजुकेशन, कंप्लीट योर एजुकेशन, अपनी कोई ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें यू कैन रेज योर सेल्फ, यू बी इंडिपेंडेंट। और उसके बाद, बिकॉज सारी रूट कॉज वायलेंस की यही है कि आपकी को डिपेंडेंसी, जब तक आप को डिपेंडेंट हैं किसी के, यू आर गोइंग टू गेट अब्यूज्ड वन वे और अनदर। तो जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो यू आर एबल टू टेक डिसीजंस। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की, एजुकेशन इज द की, अवेयरनेस इज द की, तो ये इसके बगैर आप पे जुल्म होता रहेगा। नोबडी विल कम एंड सेव यू। मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो अब्यूसिव मैरिजेस में हैं, दे कैन नॉट गेट आउट बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पर लड़कियों को भी बोलता हूँ कि सब एजुकेटेड हो जाइए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी लड़की अगर कॉलेज भेजेंगे, यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के बाद लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी रूरल एरिया में लड़कियों को कॉलेज स्कूल नहीं भेजते। वो सोचते हैं कि हमारी लड़की किसी से मोहब्बत ना कर ले, किसी के साथ भाग ना जाए, शादी ना कर ले। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई अगर प्यार मोहब्बत करना है तो कर लेगी भाई, एक ही तो शादी करना है, तो एक जीवन में एक जीवन साथी चुनना है,
आप खुद कह दीजिए कि बेटा तुम्हें जो पसंद आए उससे शादी कर देंगे तुम्हारी, लेकिन तुम अपनी एजुकेशन कर लो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करेंगे। तो किसी लड़की को भागने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। और ऑनर किलिंग की जो समस्या है उसको भी हम हल करना चाहते हैं कि एक लड़की को या लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, और ये कास्ट रिलीजन और की जो बैरियर्स है ये खत्म होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड के लोग एक मंच पे आना चाहिए। ऐसी ऐसी मेरी मान्यता है। ऑल वर्ल्ड के लोग ह्यूमन बीइंग है और सब लोग आपस में रोटी बेटी व्यवहार करे, ऐसा मेरा मोमेंट है, ऐसा मेरा प्रवचन है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर जी थैंक यू सो मच। और कविता नहीं आई डॉक्टर मदिया और नूरिया, अगर आपने इनका चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करना है, तो ये जो बिल्कुल। कास्ट सिस्टम है या जो ब्राह्मणवादी हैं उसके ऊपर जो है ये डिबंक करते हैं, उसके ऊपर बहुत ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो और आप सभी का स्वागत है। आज रात्रि 8 बजे, यानी आज शाम जो इंडियन टाइम है, इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश का जो टाइम है 8 बजे, मेरे चैनल पर एक अच्छा हमने एक टॉपिक रखा है, संबूक की हत्या। यानी एक शूद्र संबूक था, उसको रामायण में राम के द्वारा मरवाया गया कि भाई शूद्र जाति का होकर के तू पढ़ाई लिखाई करके आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इस टॉपिक पर मैंने कार्यक्रम रखा है। आप चाहो तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सत्य के दर्शन पर। और कोई स्त्री या औरतों की समस्याओं पर जब मैं स्ट्रीम रखूंगा तो आप बहनों का और आपका स्वागत है। आप जरूर मेरे चैनल पर आइए, सत्य के दर्शन। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जी आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने तो आपके नोटिफिकेशंस ऑन की हुई हैं। तो कई दफा होता है वो आप टाइटल जो है वो हिंदी में लिखते हैं और मैं वो आई एम सॉरी मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सिर्फ इन्फॉर्म कर दिएगा जब औरतों का होगा तो हम कोलैबोरेट कर लेंगे आपके साथ डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। Nuriyah, back to you. What topic would you like to discuss next time? I think you were saying something. Yeah, I will just एक second उससे पहले I just want to जो आपने बात की थी ना just before we wrap up because I know this is the end, ये बात I think कहना ज़रूरी है as well। जो आपने बात की बिल्कुल अच्छी बात, I'm so happy कि आपने इस बात पे टच की end होने से पहले, क्योंकि ये जो financial for example जो financial abuse हम देखते हैं in domestic abuse situations के अंदर, कई सिचुएशंस में फर्ज करें लाइक आपके पास कुछ नहीं होता, सो कई औरतें मेरे पास आती हैं जो उनको कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला कि उनके पैसे उनके मुताबिक वो स्पेंड कर सकें। ठीक है, वो हमेशा किसी और को उनको जवाब देना पड़ता था या उनको सबूत दिखाना पड़ता था कि ये पैसे कहाँ गए किस पे। अगर वो अपने खुद के भी पैसे थे वो उनके अकाउंट के थ्रू जाने पड़ते थे या जो भी। एंड देन मुझे उल्टा नजर आता है एंड जो ये लिटरली जितना ये औरतें मुझे कॉल करती हैं वो मुझे कहती हैं कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी कंसल्टेंसी में या एक हेज फंड में या एक पता नहीं लाइक एक बैंक में या जो भी, और मैंने अपनी नौकरी क्विट की क्योंकि जैसे आपने कहा डॉक्टर मदीहा मेरे शौहर नहीं चाहते कि मैं काम पे जाऊं। सो 1.5 साल से या 2 साल से मैं अब नौकरी पे नहीं गई हूँ। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी कि मैं हम दोनों को संभाल सकी और हमारे बच्चों को भी, लेकिन उसने कहा था कि मैं काम पे नहीं जाऊं, मैं घर पे रहूं। तो मैंने उसकी बात मान के मैं घर पे बैठी रही हूँ और वो खुद एक अल्कोहलिक निकला या एक जुआ का नशे whatever I don't know how you say it in Urdu, but a gambling addict निकला या कुछ भी या एक जो भी। तो वैसे भी पैसे जो हैं उस फैमिली के वो I mean they've gone down the drain, right? तो ना कोई कमा रहा है ना कोई हिफाजत कर सकता है उनके बच्चों के लिए या जो भी। लेकिन वो औरत जो है इतनी पढ़ी लिखे हो के भी, that's what I'm saying कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना इस पे कोई एज का फर्क है, ना क्लास का फर्क है, ना जेंडर का फर्क है, ना उम्र का फर्क है, ना एथनिसिटी का फर्क है, ना कल्चर ना मजहब का फर्क है। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन खास कर जब हो सकता है हमारी औरतों को, ना उनको कभी पता है कि अपने पैसे कमाने का क्या लाइक वो खुशी क्या होती है।
کہ میں خود اپنے پیسے سنبھالتی ہوں, میں کماتی ہوں, میں اپنے بلز خود دیتی ہوں, میرے پیسے میرے کنٹرول میں ہے, میرا فون میرے کنٹرول میں ہے, میری گاڑی میرے کنٹرول میں ہے, میرے موومنٹس میرے کنٹرول میں ہے, جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے, جو لوگ میں ان کو آنے دے رہی ہوں اپنی زندگی میں وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ویسٹ میں, کیونکہ یہ لیگل پروٹیکشنز ہے, گورنمنٹ کی پروٹیکشنز ہے, عورت کی آزادی ہے. میں literally I walk into places here جیسے میں I'm just, you're so confident, like کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا because you're so well informed. like میں ہر جگہ یہاں پہ اپنا کام چلا لیتی ہوں because it's like, you know, you just have this confidence کہ مجھے اپنے حق کے بارے میں پتہ ہے. the customer is always right, اس کا بھی فائدہ آپ اٹھا سکتے ہو, آپ کسی بھی لاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. بٹ اسلامک ملک میں اینڈ یہاں جہاں ملک ہوتے ہیں جو عورت کا فائدہ نہیں ہوتا, یہ مرد فائدہ اٹھاتے ہیں, اینڈ عورت کے الٹا obviously ان کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. جو عورتیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کو پھر کورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں ایک انجان لینگویج میں تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں. obviously وہ بریک ڈاؤن ہوں گے, ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو پاکستان میں بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کا باپ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کی ماں سمجھتی ہوگی کہ میری بیٹی کی طلاق ہو ہی نہیں سکتی, میں کیا منہ دکھاؤں گی معاشرے میں. تو یہ بیچاری عورت یہاں آ کے چپ رہتی ہے, یہ سہتی ہے اور بچے پیدا کرتی رہتی ہے, ریپ سہتی ہے, فورسڈ ابورشن سہتی ہے, اینڈ لائک یو نو اینڈ دین اس کو لٹرلی اس بندے پہ یقین آتا ہے جب وہ کہتا ہے اس کو کہ آپ کے بچے یہاں آپ سے لے جائیں گے, وہ برٹش ہیں, آپ کو یہاں سے دفع کر دیں گے, آپ کی اہمیت کچھ نہیں ہے. مجھے لٹرلی گھنٹے گھنٹے ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہاں کا قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ان کو یقین ہی نہیں آتا کیونکہ 20-30 سکھائی گئی ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو ہمیں پاکستان سے ہم نے آپ کو لندن دکھایا یا یورپ دکھایا, آپ کو خوش آنا چاہیے. آپ کا شوہر آپ کو ایک دفعہ باہر لے کے گیا نا شادی کر کے, ایک دفعہ اس نے لندن کی سیر کرائی, تو اب آپ چپ بیٹھ کے آپ غلام بن جاؤ ساری زندگی. That's it. That's sorry. I know those were very dark departing words. It's Like this is yeah, it's a cycle. یہ ایک طرح سے جس طرح abuser ہے, سب سے پہلے he elevates you, makes you feel like you're the dominating partner, he love bombs you, then he traps you, then he isolates you from the family, اور اس کے بعد اس isolation part میں ہوتا ہے he makes you leave your job, basically آپ کے پر کاٹتا ہے, pulls the rug under your feet so you can't stand on your own. یہ چیز Right. جی. Then once he isolates, then he introduces threat in a relationship that if you leave me, this is gonna happen. So it's a cycle of abuse. Or iske ye stages hain. 1, 2, 3. We have to educate women. If you are entering in this territory, you just leave. This is red signal. This is red flag. So education. The more we talk about it, the more women are gonna get educated. The more I think. But Nuriyah, this is not just limited to women of low socioeconomic status. I have to tell you, I have my cousins who I'm my educated people who are doctors, and they were not handling their accounts while in America, and they got messed up big time. And for the first time in their life, they got to know how to pay bills. And these women have been living in America for so long, longer than even I have been. And they're educated, they have everything, and still women give up such a basic thing. They don't learn how to manage their finances. They don't know. It's just that the codependency itni zyada hai, unhe sikhaya jata hai ki bas husband dekh raha hai to that he doesn't let them, and they just don't take interest in taking care of their finances either. So it's both ways. آپ نے بہت اچھی بات کیا. آئی تھنک دس از اے ریئلی گڈ کنورسیشن ٹو اینڈ آن, کیونکہ ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا ہے کہ the fact that میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو سارے جو فائنینشیل معاملے ہیں یا کچھ بھی معاملے ہیں نا, جو بچے کے پالنے یا کھانا ٹیبل پہ رکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سارے آپ اپنے شوہر پہ سونپ دیتے ہیں. لیکن پھر اگر کبھی آپ اپنے آپ کو سچویشن میں فائنڈ کریں گے کہ آپ آپ گھریلو تشدد
کی شکار ہیں یا کچھ بھی اینڈ آپ نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بل کیسے بھرتے ہیں, آپ فارم کیسے لیتے ہیں, آپ ٹیننسی کانٹریکٹ کیسے لیتے ہیں, آپ گھر کیسے ڈھونڈتے ہیں, جو بھی جتنے بھی مجھے سو جیسے ڈاکٹر مدیحہ اینڈ آئی تھنک ایگزیکٹلی جو ہمارا مشن ہے وہ ایک کامن مشن ہے جو ایگزیکٹلی what I do in my day job as well, جو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں and they are complete victims of this domestic abuse, وہ ایموشنلی فوراً جو اگر آپ ہیں نا ان کے سامنے اینڈ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ آپ نان مولسٹیشن آرڈر جیسے ریسٹریننگ آرڈر امریکہ میں آپ لوگ کہتے ہیں ریسٹریننگ آرڈر لے رہے ہیں, آپ اس کو گھر سے نکال رہے ہیں وہ اس کے شوہر کو, آپ پھر بچے کی کسٹڈی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, آپ پولیس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ میرا مسئلہ ہے, ہر دن وہ مجھے ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں, بار بار مجھے کال کرتے رہتے ہیں, خاص طور پہ جو پنجابی اور اردو بولنے والے ہیں نا, کہ کوئی ایکچولی ان کی زبان میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہے, ان کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں, لینڈ لارڈ کے آپ لیٹرز اگنور کریں, آپ کا حق ہے وہاں پہ, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں حق سے کہ آپ وہاں پہ رہیں. اور پھر ان کو طاقت آتی ہے نا, تو پھر یہ جو کو ڈیپینڈنسی کی آپ بات کر رہی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جو کو ڈیپینڈنسی اس پرپیٹریٹر پہ تھا نا, ان کے شوہر پہ یا جس پہ بھی, اب وہ کو ڈیپینڈنسی مجھ پہ وہ ڈال رہے ہیں. اینڈ میری یہ کوشش ہے ان سے desensitize ہونے کے بجائے, because I can't do that, I'm a very empathetic person, لیکن I want them to be like, آپ ہمارے پاس آئے ہیں مدد کے لیے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو مدد دیں گے, لیکن ہمارا مقصد ہے آپ کو امپاور کرنا. تو آپ آئیں ہمارے آفس میں, آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گی کہ اب آپ کے بچے ہیں لیگلی, گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ کو پیسے دیں گے وہ ہر مہینے, اس طرح اپلائی کرتے ہیں بینیفٹس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تو ان کو سکھاتی ہوں میں آہستہ آہستہ کہ کیا کر, تاکہ وہ اٹس لائک دیٹ ایکسپریشن, لائک if you teach a man to fish, if you give a man a fish he can eat for a day, if you teach him to fish he can eat forever. تو یہ جو عورتیں ہیں بہت, مجھے لٹرلی اتنے ٹیکس اتنے کالز اگنور کرنے پڑتے ہیں کیونکہ I'm trying to be cruel to be kind, کہ جی میں آپ کی مدد کے لیے ہوں یہاں, لیکن اس سب کے باوجود آپ بھی ایک اسٹرانگ عورت ہیں جو آپ کو عقل وہ لانی ہے. اگر اس نے آپ کو دبا کے رکھا ہے 20-30 سال سے, آپ کو وہ پڑھائی اس نے ختم مکمل نہیں کرنے دی یا جو بھی, اب وہ نرسنگ کورسز کر رہی ہیں آہستہ آہستہ, اپنے بچوں کو نرسری چھوڑ کے انگلش کورسز کر رہی ہیں یا جو بھی, اینڈ you want them to have that confidence. So جو بھی یہ conversations ہے, جو بھی ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی کہنا کہ آپ نکاح نامے میں ایک کنڈیشن ڈالیں یا آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں, چھوٹی سی چیزیں, کیونکہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ سارا سفر نہیں چل سکتے. Right. So, Nuriyah, I must share, I don't know if you know that I also went through divorce, and I was like also in an abusive relationship, like not. I'm so sorry, I did not know that. Yeah, not physical but emotional, all types of abuse otherwise. So I was also in this cycle where I had like trauma bonding, and I was trying to get out of it, but like thinking, oh, am I making the right decision, am I like, even though it was like red flags everywhere, it was like 100% disaster relationship, but still I was unable to. And I am financially independent, I'm educated, I'm living in West, so you can imagine the women who doesn't have all these, like I'm telling you from my experience, even I was having hard time. And when I went to my lawyer, so I filed for divorce, and I told her, I just want to give him a threat that I'm going to leave him, so I just want to test the waters, like maybe he will come back to his senses. So my lawyers, after like 2-3 months, he apologized and all those tricks, then they try to be nice and all that. So I went to my lawyer and said, I want to take it back. So she said, حارث کہہ رہے ہیں اردو میں بات کریں پلیز. تو مجھے لائر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سید, آپ جو بھی مجھ تک پہنچتا ہے ڈیورس کے لیے, they always
end up coming back to me because آپ اس اسٹیج پر آئی ہیں تو آپ نے کچھ سوچ کے آپ میرے پاس آئی ہیں. یہ جو ابیوزرز ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں, then they go back to their old ways, پھر وہ اپنے پرانے طریقے پہ آ جاتے ہیں. تو اور یہی ہوا. after 6 months I was finally, میں اپنے لائر کے پاس دوبارہ پہنچی کہ ناؤ اب میں ڈیورس کے لیے فائنل کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا آئی ٹولڈ یو سو. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس ایجوکیشن تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, اور پھر بھی میرے لیے آپ ایسی عورت کو آپ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو کس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے کہ شادی جو نو میٹر وٹ آپ نے چلانی ہے, یہ بڑا ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے اور بچوں کا باپ ہے, یہ اس ٹائپ کی جو بھی کریپ آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. بڑے یہ جنریشن لگیں گی اس کو نکالنے پہ. بالکل. I mean ڈاکٹر مدیحہ آپ دیکھیں, میں ایک I'm like second generation British پاکستانی جو 1990s میں پیدا ہوئی ہوں, میرا پاکستان سے کتنا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. میں 2-3 دفعہ چھٹی پہ گئی ہوں جب لاہور کے اچھے سین تھے, like I went to Gaddafi Stadium, Joy Land وغیرہ وغیرہ, منی گولف کھیلا, لبرٹی مارکیٹ, انارکلی وغیرہ, like that was it. لیکن پھر بھی میں طلاق لینے کے لیے اتنا ڈر رہی تھی, کہ میں نہیں, جو عورتیں مجھے آج کال کرتی ہیں نا کہ میں نے I have to, زبردستی ہمارا ایک فارم ہے, ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو بتایا ہے ابیوز کے بارے میں, اینڈ اکثر 99.9% آف دا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا کیونکہ ان کو لگے گا کہ میری فیملی تباہ ہو رہی ہے. میں نے I failed, وہ میرے بالکل بھی میرے سینٹیمنٹس تھے, حالانکہ میں اپنے آپ کو برٹش سمجھتی ہوں پاکستانی سے زیادہ, لیکن وہ انگرین تھا کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی ہوں اپنی فیملی کی. اگر میں طلاق لوں گی تو میری فیملی پہ کیا مطلب کس طرح ریفلیکٹ ہوگا, میرے جو سبلنگز ہیں ان کے لیے کیا ایگزامپل رہے گا, میری جو دادی ہے نانی ہے وہ محلے میں کیا منہ دکھائی, یہ جو ساری باتیں جو آپ کے دماغ کے اندر آنے بھی نہیں چاہیے, خاص طور پہ اگر ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو یہ باتیں آنی نہیں چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں جیسے آپ نے کہا, آپ کو پہلے پتہ چلا جو ریڈ فلیگز تھے. پہلی بات مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لو بومنگ اور گیس لائٹنگ اور یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. مجھے لٹرلی گوگل سرچ کے بعد پتہ چلا. I had no idea. میں اتنی نادان تھی. I had no idea emotional abuse ایک چیز ہوتی بھی تھی. تو اب مجھے جو ایکسٹریم فارم پہ مجھے پتہ چلتا ہے, جیسے میں نے اس اسٹریم پہ کہا شروع میں کہ ایک پاکستانی ساس اپنی بہو کو کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو لے کے جا کے بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں, یہ آپ کی کام چوری کی ایک نظر ہے, آپ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ you're trying to like آپ امیجن کر سکیں نا کہ اس گھر میں کتنا مینٹل ٹارچر عورت پہ بیتی ہوگی ہر دن ہر رات. اگر اس کی ساس اس طرح کی بات کر رہی ہے, اس کے شوہر کو کیا اجازت ہوگی کس قسم کی بات کرنے کے لیے. اور پھر فادر ڈومیسٹک وائلنس میں سب سے پہلے جب عورت کو کہتے ہیں نا کہ وائی ڈیڈنٹ شی لیو, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. کیوں میں اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری شیئر کر رہی تھی کہ اس کا ہسبینڈ ابیوسو ہے, بچوں کو مارتا ہے, اس کو مارتا ہے, اور میں نے اپنی ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس میں بڑی پریویلیجڈ ویمن تھی, تو انہوں نے کہا وائی شی ڈزنٹ لیو. یہ اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو, کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ٹرومیٹک کسی بھی اس طرح کے ابیوسو ریلیشن شپ کو, کیونکہ عورتوں کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے, فیملی سپورٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. ایون میں بتا رہی ہوں کہ میرے لیے بھی چھوڑنا آسان نہیں تھا, مطلب مجھے بھی اتنے سارے فیکٹرز کو دیکھ کے لٹرلی میں نے فلائی کیا پاکستان ٹو کنونس مائی فیملی کہ میں یہ کرنے لگی ہوں. حالانکہ میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کرتی ہے, I was making my money, لیکن پھر بھی مجھے فکر تھی کہ میں اپنی فیملی کو پہلے بتا دوں کہ میں کیوں لے رہی ہوں. پھر میں انگلینڈ گئی اپنی جو میری آنٹیز ہیں ان کو بتانے کے لیے, like everybody wanted to know like do I have justification کہ میں لے رہی ہوں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں ایسے نہیں کرتے, like مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی, بٹ میں نے پھر بھی اپنی طرف سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا عورتوں کے لیے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آرام سے ڈومیسٹک وائلنس کے جو وکٹم ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے وائی یو ڈڈنٹ لیو, دس از
just not جی مدیحہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. I'm sorry عثمان, I know ہم ڈریگ کر رہی ہیں اسٹریم, لیکن نہیں You were definitely not dragging. I mean, you know, please carry کیونکہ on. ایگزیکٹلی مدیحہ جو آپ نے بات کی تھی نا, جب میں بھی کہہ رہی تھی اپنے ماں باپ کو کہ لائک نہیں اب لائک حد ہے, میں نہیں رہ سکتی اس میں. obviously وہ کوشش کریں گے, وہ چاہیں گے کہ ایک دو آخری ملاقات ہو جائیں, آپ لوگ بات کریں, کوئی بھی لائک کسی قسم کا صلح ہو جائے. لیکن جب بھی لائک ہر کوئی بھی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے یا ہر کوئی رشتہ دار کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے آپ سے پوچھنے کا کہ کیوں آپ نے یہ شادی توڑی, آپ کی وجہ کیا ہے, اینڈ اگر آپ کی وجہ میرے حساب سے میچ اپ کرتے ہیں. تو آئی واز سو بمبارڈ کہ ہر کوئی مجھے پوچھ رہا ہے کہ کیوں کیوں کیوں, اور بار بار آپ کو اپنا ٹراما یا ابیوز یا کہانی لائک ان کو بتانی پڑتی ہے ان اے وے جو کنونسنگ بھی ہوتا ہے. اینڈ یو لائک میرے آئی ڈونٹ ہیو دی انرجی کہ آپ سب کو یہ فیکٹس ریپیٹ کروں, اینڈ ان اے وے جو آپ مجھ پہ بھروسہ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں ایک لائک یو نو میں توتی نہیں ہوں, توتلا. I'm just not going to keep repeating the same freaking story to you over. And then I was so grateful کیونکہ میرے پاپا بھی اس وقت میرے ریسکیو پہ آئے, and he said کہ لائک اب خبردار کوئی نوریہ سے پوچھے کہ لائک کیا ہوا ہے, کیونکہ he saw it himself. جو again this is another thing جو عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. Even my own father, جب میں نے ان سے کہا تھا کہ اب نہیں ہوگا مجھ سے, he said okay میرے لیے ایک اور ملاقات. اینڈ میرے پاپا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ابیوز کیا ہوتا ہے, کہ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ میں کبھی اس دوسرے شخص کی آنکھوں میں کبھی دیکھوں یا وہ میرے آنکھوں میں دیکھے یا میں ان کے سامنے بیٹھوں. لیکن ان فیملی کے خاطر ان پاپا کے خاطر whatever میں نے کیا. اینڈ obviously جیسے it's so ironic, لیکن دلہن کی طرح میری نظریں جھکی ہوئی تھیں, کیونکہ میرے سوچ میں یہ تھا کہ actually you don't even deserve to look into my eyes, like آپ وہ کون, like اب بس آپ I have nothing to do with you. لیکن کیونکہ میں نے یہ سٹانس لیا, اینڈ دین obviously وہ بھی دوسری طرف سے اگریسو ہو رہا تھا کیونکہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی, کیوں نہیں انگیج کر رہی. اینڈ آئی واز لائک آپ جو آپ نے بولنا ہے آپ بولیں, لائک میرے پاپا بھی ہیں یہاں سن رہے ہیں, جو بھی آپ نے کہنا آپ کہو. لیکن اینڈ ہی از لائک نہیں لیکن میری طرف دیکھو, میری طرف. اینڈ آئی واز لائک نہیں, لائک میں نہیں دیکھوں گی. اینڈ دین میرے پاپا کو obviously احساس ہوا اس وقت کہ اچھا اب یہ ڈائنامک مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے. اینڈ اس وقت اس نے پھر obviously he acted out, اور اس نے کچھ بہت زیادہ کیا ہے. تو میرے پاپا کو obviously 1000% like کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میرا کون سن رہا تھا, کوئی بھی نہیں. میرے پاپا کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ برداشت کرنا پڑا, اور اس سے پہلے میں نے اپنے 6-7 دوست تیار رکھے, ایک کے بعد ایک اپوائنٹمنٹ کی طرح میرے ہوٹل میں میرے پاپا کے سامنے بتاتے رہے کہ وہ میں نے کیا دیکھا اپنے ٹائم میں نوریہ کے ساتھ, اس کے ساتھ جو مجھے آف لگا. پھر میرے پاپا نے کہا مجھے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ اتنے دوست لے کے مجھے ثابت کریں, لیکن الٹا آپ لوگ فورس کر رہے ہیں کہ ہم جا کے صلح کریں یا یہ وہ. اور پھر آپ جب تک حد نہیں ہوئے آپ سب کو نہیں کہہ رہے کہ آپ پلیز میری بیٹی کو جسٹ چھوڑ دیں, ابھی کوئی نہیں پوچھے, سوال نہیں اٹھائیں کہ طلاق کیوں لیا ہے, کیا ہوا ہے, جسٹ چھوڑ دیں میری بیٹی کو. جب تک میرے پاپا نے یہ ایکچولی assertively نہیں کہا, محلہ تو لائک کالنگ پہ کالیں آ رہی ہیں, لائک just I don't know, پاکستانی سوسائٹی میں برا ہی حال ہے. اور میری امی نے تو لوگوں کو بتایا بھی نہیں تھا میری ڈیورس ہو گئی. میری دادی بھی نہیں کہا کسی کو. So it was just and I was like آپ گئے صحیح خوش ہیں نوریہ, ڈیورس پارٹی ہوئی ہے. میں اتنی پراؤڈ تھی کہ میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا ہے, اور میں نے بالکل کبھی بھی نہیں پایا. بٹ میری فیملی میں میری مدر نے کبھی بات ہی نہیں کی, لائک ذکر ہی نہیں کیا. اور ابھی بھی کبھی میری تعریف کرنی تو مجھے کہتی ہے تم میرے بیٹوں کی طرح ہو, تم نے میرے بیٹوں کی طرح. تو آئی ٹیل ہر کہ یہ میرے لیے کمپلیمنٹ نہیں ہے, آپ مجھے کہیں تم نے میری بیٹی کی طرح. لائک اٹس جسٹ جو ذہن سے نکالنا اتنا مشکل ہے کہ بیٹی بھی کوئی اچھا کام کر سکتی ہے. اگر بیٹی کو بھی کمپلیمنٹ دینا تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بیٹوں کی طرح تم نے میرے لیے کیا ہے, یہ بیٹوں کی طرح مجھے خوش کیا ہے. تو it's hard to get her. Every time when میری مدر یہ کہتی ہیں تو میں ان کو کریکٹ کرتی ہوں, but she doesn't correct herself.
مدیحہ ایک آپ کو ایک بہت ہی miraculous بات بتاؤں and then I promise I have to go because it is very late. لیکن جو اب میرے جو پاپا کے جو آدمی دوست ہیں نا جن کے ساتھ وہ پلے بھرے ہیں، وہ فرض کریں اگر جیسے عثمان کہہ رہے تھے پہلے کہ ہماری طرح سوچتے ہیں لیکن کہہ نہیں پائے کبھی، وہ آج کل میرے پاپا کو میسیجز کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی پہ اینڈ وہ کتنی بہادر ہے اینڈ وہ جو میں کبھی نہیں کہہ سکا ہوں وہ کہہ رہی ہے اینڈ میں اس سے بات کرنا چاہوں گا، میں اس سے اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گا. اینڈ جو ہم اتنی وہ اپریشن کی بات کر رہے ہیں نا عورتوں کا، لائک پاکستان میں اسلام کے مطابق ہر چیز، اگر الٹا ہماری آواز اب ایک جیسے مین اسٹریم سنی اسلامک پاکستانی like somebody my dad's age اس پہ بھی ہماری آواز کا اثر پڑ رہا ہے تو ہوپفلی. اور مجھے تو جب میں انگلش میں بھی بات کرتی ہوں پاکستان نے میری ویڈیوز بین کی ہیں، میرے دوست سلطان سلاطین کے ساتھ اردو میں ویڈیوز تھے اسلام میں عورتوں کے حقوق پہ جو ہے نہیں، وہ انہوں نے وہ بھی بین کی ہے. تو یہ جو اگلے جو ہم کنورسیشنز یہ جاری رکھیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ جتنا وہ بین کریں گے ہم اس سے زیادہ اور 2-3 ویڈیوز نکالیں گے، یہ تو چلتا رہے گا. I'm just in a perpetual war ہو سکتا ہے اور دیکھ کے اور لڑکیاں آئیں اور کیونکہ جب میں نے نوریہ ڈیورس لی تو مجھے دیکھ کے آئی کین ٹیل یو کہ I became an inspiration for so many women کہ مجھے دیکھ کے، کیونکہ میرا یہاں پہ کوئی فیملی نہیں تھی، I had no support، کوئی سپورٹ گروپ نہیں، تو مجھے دیکھ کے 4-5 لڑکیوں نے اسٹینڈ لیا اینڈ they took like they used to مجھے اپروچ کرتی تھیں، مجھ سے گائیڈنس لیتی تھیں کہ ہاؤ I managed all this، کیونکہ میں تھرو آؤٹ کورٹ گئی ہوں، I went through all the hell that one person can go through. تو I much آپ کو آپ نے خلا لیا تھا if you don't mind me asking؟ no because امریکہ میں تو ڈیورس ہوتی ہے نا. اچھا امریکہ میں لیا تھا، اچھا ٹھیک. تو اس کے بعد اتنے سارے لوگوں نے مجھے دیکھ کے، اتنی ساری لڑکیوں نے سٹینڈ لیا، اور مجھے ابھی بھی جب میں فیس بک پہ I'm raising my voice، مجھے اتنی لوگوں کی اپریسیشن اور پاکستانی لڑکیوں کی، اور مجھے نہیں پتا کہ اتنی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں جو مجھے ٹیکسٹ کرتی ہیں کہ we are so proud of you, you're so brave, keep talking. But I don't know, somehow women بہت ڈرتی ہیں، بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ لڑکیاں جو تنگ ہیں اتنے میسوجنسٹک، اتنے ڈبل سٹینڈرڈز پہ، لیکن وہ بات نہیں کرتی. سوچتے سب لوگ ہیں، اور نہ بھی سوچتے ہوں ایٹ لیسٹ ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک when you're casting we are casting doubts, ایک بیج نہیں آپ بو دیتے شک کا بیج کہ ہاں واقعی یہ بات جو ٹھیک کر رہی ہیں، it makes sense because what we are saying is making sense. باقی جو ریلیجن ہے وہ تو بلیف پہ چل رہا ہے نا، اندھا بلیف. بٹ when we are gonna start casting doubt، ایک بیج تو ہم ان کے بو رہے ہیں نا، اس کے بعد انسان خود ہی سوچتا ہے کہ یہ واقعی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بات it makes sense, it makes perfect sense. تو ہوپ فلی چینج آئے گا، اٹ ول بی ویری سلو. اور میں چاہتی ہوں کیونکہ ہماری مین اسٹریم پہ تو ہم نہیں ہیں، ہمیں وہی لوگ سنیں گے جو لاگ ان کریں گے، جو لائک دے ول اسپیشلی لاگ ان ٹو آور چینل. یا پھر ہم یہ ٹی وی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے چینل چلایا تو ہم آ گئے. ہم نیش ہیں یوٹیوب کے بھی. تو اسی لیے میں فیس بک پہ بھی یا ٹویٹر پہ یا جو بھی میرے چینلز ہیں، میں آئی ٹرائی ٹو پٹ ٹیزرز کہ لوگوں کو ایک بس سوچ ڈالنی ہے اس پہ، جسٹ لیو اٹ ٹو دیم، دے کین تھنک، دے کین فگر آؤٹ. جو ریڈیکل ہوں گے، جن کو واقعی پیپل ہو کیئر اباؤٹ ٹروتھ، بیکاز لاٹ آف پیپل ان کو نہیں فکر ہوتی کہ ٹروتھ کیا ہے، ان کو بلیف ان کے لیے کافی ہے، لیکن لوگ ہیں جن کے لیے جو فیس بک جو ہے نا، وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اٹس اے ہیوج پلیٹ فارم. ایک تو وہ انسٹیبل ہے، لیکن مجھے بھی بے شمار لوگوں نے بولا کہ اس پہ فیس بک پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لو. تو میں نے اس پہ اکاؤنٹ بنایا اینڈ ود ان آئی تھنک لائک 3 days مجھے 2500 وہ فرینڈس کی آئیں. تو میرا خیال تھا کہ وہ سارے جو ہوں گے وہ ایسے وہ بوگس جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سے بڑا چنک جو ہے وہ دے آر ایتھیسٹ، اور مطلب کہ وہ اگر کھل کے سامنے نہیں آتے، بٹ دے ڈیفینیٹلی I mean they know about حارث سلطان اینڈ غالب کمال اینڈ گلزار، اینڈ they مطلب کہ وہ میرے اس فیس بک پیج پہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. سو آئی واز ٹرولی سرپرائزڈ. اور جہاں تک لڑکیوں کی بات ہے، جب سے میں نے بھی چینل کھولا ہے
تو دوسرا میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر مجھے کوئی میسج کرتا ہے میں وہ رپلائی کر دیتا ہوں، لیکن بے شمار لڑکیاں آ رہی ہیں. یو رائٹ، they don't want to come in front. اور جیسے اب ڈاکٹر مدیہ آپ بھی جو اسپیسز پہ ہوتی ہیں یا میں بھی جا کے ٹائم ہم لگاتے ہیں، اور اتنے میسیجز آتے ہیں کہ صرف میں اگر نوریہ کا اردو میں آ کے بولنا، I think I've received around 15 messages, kudos just for that کہ نوریہ نے آ کے اردو میں بولا. So you have a huge following ہاں اردو میں for some reason، کیونکہ پتہ نہیں آپ کا چینل کیوں نہیں وہ لوگوں کو پتا نور علم کے بارے میں، لیکن اگر آپ وہ سرچ کریں نا تو وہ نکلتا بھی نہیں ہے، صرف آپ کا ہولی ہیومنسٹ نکلتا ہے. I don't think وہ الگورتھم سے بوسٹ ہو رہا ہے یا کچھ بھی. ہاں نہیں ہو رہا، تو اس کو ہاں ہمیں کرنا چاہیے. اور جیسے مطلب کہ ڈاکٹر مدیہ کا بھی چینل ہے، ان کا چینل جو ہے وہ بہت انڈر ریٹڈ ہے. یہ اتنی زبردست قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں، اور اب تو انہوں نے ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی ہے. ابھی جو ان کی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں اٹس لائک ویری لائک پروفیشنلی ڈن. تو آپ بھی اگر اپنے چینل پہ ڈاکٹر مدیہ کا جو مدیہ ٹاکس ہے، اگر وہ آپ تھوڑا سپورٹ کریں ڈاکٹر مدیہ کو، یہ بہت زبردست ویڈیوز بناتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم لائک علیحدہ سے بھی اسٹریم کر سکتے ہیں میرے اردو چینل پہ. اینڈ اگر آپ انگلش میں بھی چاہتی ہیں آپ کی کہانی تھوڑا اسلام کے بارے میں ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں. عثمان آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لائک ہم پورا وہ مطلب کہ ہیو این اوپن ڈسکشن. But yeah, let's do it. I mean, I just think کہ بہتر رہے گا کہ ہم دونوں زبان میں کرتے رہیں. بالکل I agree. Yeah. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 14 to 15 میسیجز جو کامنٹس آئے ہیں ویڈیوز کے اوپر، اور جو مجھے دوسرا سوشل میڈیا پہ کہ تھینک یو فار برنگنگ نوریہ اینڈ شی اسپوک اردو. تو آپ کے بے شمار فالوورز ایسے ہیں جو انگلش نہیں سمجھ سکتے اینڈ دے وانٹ ٹو ہیئر یو ان اردو. سو تھینک یو سو مچ. ویلکم. نہیں ایکچولی مجھے اکثر کامنٹس مجھے نظر آتے ہیں میری ویڈیوز کے اندر کہ پلیز 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 آپ ہندی اردو میں آئیں، آپ ہندی اردو میں آئیں. نام لائک نہیں آیا میں کوشش کروں گی فور شور. لیکن جب آپ دونوں لائک فرض کریں جب آپ اس طرح کی اسٹریم رکھتے ہیں تو اٹس اے لاٹ ایزیئر نا کہ ہم کسی ٹاپک پہ آپ لوگ ہیں لائک بات لائک. ورنہ میں کیا کرتی ہوں اردو میں کے لیے لائک میں قرآن اور حدیث دکھا سکتی ہوں بار بار. لیکن جیسے مدیحہ نے کہا لائک ہم لائک میرے پاس وہ کوئی عورتیں تھیں نہیں جو میرا ساتھ دیں یا سہارا دیں. صرف اردو میں غالب اور حارث تھے جو دونوں I love them both. دونوں they're amazing at what they do. لیکن ایک عورت کے ناطے غالب اور حارث ہمیشہ وہ ایک ماحول نہیں بنتا جو ایک عورت کی بات ہمیشہ سے وہ فور فرنٹ پہ آئی، کیونکہ ہائی جیک ہو جاتا ہے تھوڑا وہ ان کے مطابق whatever مسلم کالج سے بھی ہائی جیک ہو جاتا ہے بات. So I've never had a chance to be able to also جو ایک عورت کیمرہ آن کر کے بات کرے. That's why I respect Madiha so much. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کیونکہ I felt so intimidated جب میں پہلی دفعہ، اگر آپ میری پچھلی سال کی ویڈیوز دیکھیں جب میں ساحل کے ساتھ میں نے پہلی انٹرویو کیا تھا یا ظفر ہریٹک کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ انٹرویو کیا، مجھے لگا کہ میں دیسی سین کے سامنے لائک دیسی سین کے آگے میں سامنے آ رہی ہوں. اینڈ وہ بھی ساحل بھی اس وقت لائک اپنی شکل نہیں دکھا رہا تھا، نہ ظفر ہریٹک اپنی شکل دکھاتا ہے. سو میں عورت ہوتے ہوئے اپنی شکل دکھا رہی تھی، اسلام کی برائی کر رہی تھی انڈیا کے سامنے، حالانکہ وہ چھپے ہوئے تھے. اب obviously ماحول ڈفرینٹ ہے کیونکہ ساحل گون مین اسٹریم، لیکن that's where I've come from. تو even if there's one person مدیحہ آپ کے جیسے یا IW جو at least consistently اپنی آواز رکھیں، کیونکہ یوٹیوب پہ بھی جو بھی ایکس مسلم وومن تھے وہ سب گر گئے ہیں کہیں نہ کہیں. وہ like there's nobody جو consistently آ رہی ہے بار بار. تو I'm trying to hold the torch. I'm trying to do جتنا مجھے پتہ کیا یہ جو مولاناز ہے نا ان کے لیے بڑی نئی چیز ہے کہ عورتیں اتنی بولڈ ہو کے کوشچنس کر رہی ہیں. جب عثمان کے ساتھ ہم پچھلی اسکرین میں تھے تو ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ نا بڑے پریشان ہو گئے ہمارے کوشچن سن کے. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح سے تو عورتوں نے ڈائریکٹ کبھی بات کی نہیں کسی مولوی سے. اگر ہم طارق جمیل دیکھیں یا جو بھی یہ سارے مسعود اور یہ بھی ہیں ان کے ارد گرد آدمی بیٹھے ہوتے ہیں جو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورتیں تو کبھی نہیں یہ بٹھاتے، عورتوں کو تو یہ اتنا ویلیو ہی نہیں دیتے کہ وہ بھی ہیومنز ہیں. ان کو تو کہتے ہیں بس گھر میں بند رکھو، دیٹ لائک ان کی وہی ویلیو ہے، 4 شادیاں اور یہ وہ. تو ہمارے جیسی عورتیں تو ان کے لیے ان کے پاس بس یہی ہے کہ ہمیں کس طرح کاؤنٹر کریں کہ یا تو
हमें डिमोनाइज करें कि हम बुरी औरतें हैं, ठीक है, वी आर नॉट लाइक क्या जो कैरेक्टर लेस वेमेन है, या फिर वो ये कह दें कि यू नो हम जो डिजर्व करते हैं डेथ थ्रेट्स और ये वो। लेकिन इससे ये भी अंदाजा होता है कि एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि पीसफुल रिलीजन ऑफ पीस है, और दूसरी तरफ जितने लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि वी वरी फॉर योर सेफ्टी, तो मुझे कहती हूँ कि रिलीजन ऑफ पीस है तो सेफ्टी की क्या फिक्र है। मतलब इतना ये दो ऑपोजिट पोल्स पे हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि या तो आप कहें कि हम पीसफुल हैं, और हम भी बात ही कर रहे हैं ना, हमने गन्स तो नहीं उठाई हुई है, हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, आप हमें वायलेंस के जरिए तो नहीं चुप करा सकते, क्योंकि हम जैसे बहुत लोग हैं, आप हम एक दो नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल, और देर आपके डर से वो बैठे हुए हैं, तो ये शर्म की बात है कि और मैं आपको एक अंदर की बात भी बता दूं कि हमारी हर साल, मतलब कि मैं ये एक्स मुस्लिम सीन को कोई 2019 या 2020 से तो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, तो होता ये है कि बहुत सी एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो आई हैं सीन पे, लेकिन होता ये है कि वो बहुत जल्दी वो अपने आप को अपनी सेफ्टी और या अपनी जो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो नहीं काबू कर सकती, क्योंकि उसका मसला एक बहुत बड़ा ये है कि जिस वक्त आप इस सीन में आते हैं तो आपको एक इंस्टेंट फेम मिलता है, a lot of people they approach you, तो ये जो यंग लड़कियां हैं ऑन द साइड, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है कि मुफ्तीज बैठे हुए हैं और मुफ्तीज के पास टीम्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इसके पीछे पड़े रहते हैं आपके, वो फेक एक्स मुस्लिम बन के आपको मैसेजेस करते हैं और फिर वो आपका असल नाम निकाल लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी रिलीज करके वो डरा के चुप कराते हैं। मैं लिटरली जो है वो पर्सनली आई नो एट लीस्ट 6 एक्स मुस्लिम्स जो कि डिफरेंट चैनल्स पे आते रहे, इवन साहिल के चैनल पे, सचवाला के चैनल पे, दे ऑल केम, मुफ्ती नदीम वाजदी के साथ उनकी जो है वो डिबेट्स हुई नहीं है कुरान और हदीस पे, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ है कि वो आइडेंटिटीज रिलीज हुई हैं और फिर उनको थ्रेटन करके जो है वो चुप करा दिया गया। तो ये उनके साथ बैकग्राउंड में जो आपको नहीं पता, क्योंकि हम थोड़े से मोहतात होते हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फो जी अमेरिका में थी वो जितनी भी थी वो सारी पाकिस्तान में थी। हाँ, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो आप FBI को वार्न कर जी सकते बिल्कुल, यहाँ तो मसला नहीं है ना, वो यहाँ के लोगों को तो डराते भी नहीं है। हाँ, और आपको यू नो हम कोई यहाँ पे गन्स लेके तो नहीं बैठे हुए हैं, हम तो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, द ताशी चैनल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। Good morning and उसी बात That's- पे good evening guys. I'm so sorry, मुझे literally जाना पड़ेगा, 4 बजने वाले हैं and I have मुझे work. भी जाना पड़ेगा। We are good in the well street. thank you so much again, और like अगली हम स्ट्रीम का जो टॉपिक है और जो टाइम है वो हम सेट कर लेंगे and then we'll do it, but we definitely will consider better time for Nuriyah. Okay, ठीक है, चलिए, I'm gonna go because it's like 4 a.m. But thank you so much for Nuriyah, both of you. And thank you for discussing such an important topic. Yes. We haven't decided the next topic, but we can discuss it later. We'll discuss it off air for ठीक है? Yep, we will. Take care, Nuriyah. Thank you, Julio Blister. Thank you everyone who was commenting. Thank you, Madiha. Again, amazing to collaborate. So हम decide कर लेंगे and then we'll come back with another episode of औरत का दर्द औरत से पूछो। ठीक है, thanks to everybody who was commenting. I was not able to reply to. जी। So thank you. और जिन लोगों ने हमारे साथ शरीक हुए, थैंक यू सो मच। और अगर आप इस वीडियो को अपने और किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर सकते हैं प्लीज। और ये स्ट्रीम जो है वो डॉक्टर मदिया के चैनल मदिया टॉक्स के ऊपर भी लाइव है, और आइंदा से हमारी सारी स्ट्रीम्स जो है वो दोनों चैनल्स पे जाएंगी। सो प्लीज लाइक हर चैनल एंड शेयर हर चैनल प्लीज, उनकी बहुत अच्छी वीडियोज हैं, सपोर्ट हर एंड प्रमोट हर। Thank you so much, Science Hafiz. All right, bye.